گدھا حلال ہے یا حرام یہ بتائیے گا. شام لائی زئی صاحب نے ایک گدھے کو حلال کیا ایک کو حرام کیا نا. ان سے پوچھیں وہ کون سا گدھا حلال ہے. ایک حرام ہے ایک حلال ہے. اچھا ایک حلال ہے تو گدھا اپنی نسل میں اصل میں حلال ہے. مسجد سے سیاست کی بات ہونی کیوں چاہیے؟ اللہ کے گھر سے ہی تو سیاست ہونی چاہیے. ایک خطبہ ہو رہا ہے اس میں پی ٹی آئی پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی کی بات ہونی چاہیے. آپ جمہوریت کو مانتے ہیں؟ جی میں مانتا ہوں ہر برائی جو ایگزسٹ کرتی ہے میں مانتا ہوں برائی. جمہوریت آپ کہتے ہیں برائی ہے؟ آرمی اسلام کی سیاست کا حصہ ہے. آپ کو شروع میں نے کہا لوگ یہ سمجھتے ہیں آپ کنفیوز کرتے ہیں. طاہر شریفی صاحب آپ کو کہتے ہیں پروگرام میں آپ بیٹھیں گے تو میں نہیں بیٹھوں گا. میں ایسے شخص کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتا جس کو اخلاقیات ہی نہ آتی ہو. جب بھی دم پہ پیر آتا ہے او بھائی ہمیں کیوں فیڈ بیک مل گیا. آپ کو فیڈ بیک لینے کی عادت نہیں ہے. جب ممبر سے اترے چلو بھاگو ادھر. انجینئر صاحب پہ آپ نے کیا کوئی آواز بلند کی؟ میں نے تو وہ بھی کیا کہ انجینئر صاحب نے جیل سے خود کہہ دیا نہیں اس لیول پہ نہ جا بھائی. تو اندر کی خبریں رکھنا اسلام کے خلاف ہے. تو میرا کام ہے جرنلسٹ ہوں. اس کے خلاف جرنلسٹ سارے مطلب یہ غلط کام کر رہے ہیں. وہ کیوں کہا آپ نے پکچر لگانا نہیں صحیح آپ کے مطابق سی وی پہ؟ پکچر لگائیں گے آپ خود یو آر پارٹی ٹو دیٹ کرائم کہ میری لکس کو چیک کر پھر میری لکس کو انجوائے کر. آپ نے کوئی بھی ایسی فیمیل ہائر نہیں کی جس نے تصویر کے ساتھ سی وی لگا کے بھیجی؟ میں نے ہائر کی ہے. کتنی ایف آئی آرز ہو چکی ہیں ساحل الدین کے اوپر؟ پرسوں آخری ہوئی ہے. سود اللہ اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جنگ ہے. بینکنگ نظام سودی نہیں ہے. اگر آپ بینکنگ نظام کے تھرو سود کما رہے ہیں تو آپ بھی اتنی ہی سودی نہیں. اتنا بینکنگ نظام بینکس کے اندر جو جاب کرتے ہیں لوگ 100% وہ غلط ہے. 100% غلط ہے. آپ اپنے پیسے کیش میں رکھتے ہیں یہ بینکنگ سسٹم کے اندر. ٹوٹل کتنی گاڑیاں ہیں؟ مور دین 5-6 کارز. اور کون کون سی رکھی ہوئی ہے؟ لوکل پاکستانی گاڑی ہیں سر. مطلب V8 لوکل. کبھی ایلومیناٹی سے کسی سے ٹاکرا ہوا آپ کا؟ روز ہی ہوتا ہے. آپ کے ہاتھ کانپتے کیوں ہیں؟ My dada, this man could predict his son's death and his own death. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. آپ دیکھ رہے ہیں دی بلو ٹروتھ ڈیجیٹل پوڈ کاسٹ اور ہمیشہ کی طرح ایک ایکسکلوسیو قسم کی ایپیسوڈ لے کے آپ کی خدمت میں دوبارہ سے حاضر ہوئے ہیں. آج ہمارے جو گیسٹ ہیں وہ آپ کو پتہ ہی ہے سینسیشن ہے سوشل میڈیا کے. تعارف کرواتا چلوں لیکن اس سے پہلے میں بتاتا چلوں کہ وہ پبلک اسپیکر ہیں, موٹیویشنل اسپیکر ہیں, بیہیویئر کنسلٹنٹ ہے اور یوٹیوبر بھی کہا جائے, ریلیجیس کنسلٹنٹ بھی کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا. ان سے یہ بھی جاننے کی کوشش کریں گے کہ یہ اصل میں ہیں کون. بہت سے لوگ پاکستان میں ان کو جانتے ہیں اور بڑے اچھے نام سے جانتے ہیں, بڑے اسٹوڈنٹس ہیں, بہت فالوورز ہیں, یوٹیوب پہ چھائے جاتے ہیں, ٹک ٹاک پہ آپ کو ویڈیوز نظر آتی ہیں. لیکن 0.1% لوگ ایسے بھی ہیں جو ساحل ادیم کو سمجھ نہیں سکے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ اپنی جو باتیں ہیں وہ مینیپولیٹ کرتے ہیں. کچھ لوگوں کا تاثر یہ ہے کہ یہ کنفیوز کرتے ہیں لیکن بات کی کوئی سینس نہیں ہوتی. انہوں نے اسلام کا ٹھیکہ کیوں اٹھا رکھا ہے اور اس وے میں کیوں اٹھا رکھا ہے, سارے سوال کرنے جا رہا ہوں آج اس پوڈ کاسٹ میں. اینڈ تک ضرور دیکھیے گا اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا. لیکن سب سے پہلے السلام علیکم ساحل ادیم صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. کیسے ہیں بھائی؟ الحمدللہ ثم الحمدللہ. آپ سنائیں. الحمدللہ, اللہ کا بڑا کرم, خاص کرم. اور آپ کے رمضان بالکل ٹھیک چل رہے ہیں ماشاءاللہ معاملات؟ اللہ کا شکر. بالکل جس طرح میں نے ذکر کیا یہاں سے بریک ڈاؤن کرتے ہوئے چلتے ہیں اس ایپیسوڈ کو آگے لے کر. اصل میں ساحل ادیم ہے کون؟ اور جو لوگ نہیں جانتے, جو 0.1% کہہ لیں یا 10% کہہ لیں پاکستان میں, ان کو ذرا ایکسپلین کرنا ہو 30 سیکنڈ کے اندر کہ ساحل ادیم اصل میں ہے کون. جو بھی آپ نے نام بتایا نا وہ موٹیویشنل اسپیکر کا تو لفظ اس لیے آپ نے کہیں پڑھ لیا ہے بیکاز پیپل جب ایک بندہ سوٹ میں اسٹیج پہ کھڑا ہو جائے اسے موٹیویشنل اسپیکر کہتے ہیں پاکستان میں. ٹھیک, بیسک جہالت ہے کہ وہ یہ نہیں سن رہے ہوتے کہ کیا کہہ رہا ہے, وہ یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ کس پروفائل کا بندہ کس حلیے میں بات کر رہا ہے. یہی میں نے کلا اور شلوار قمیض پہن کے شروع دن سے یہی کام کیا تھا جو کر رہا ہوں. تو کبھی بھی موٹیویشنل اسپیکر نہ کہہ رہا تھا مجھے. ٹھیک, کوئی نیا فرقہ بنا دیا جاتا میرے نام پہ یا کچھ بھی کہا دیا جاتا مگر وہ دین کا اسکالر بنتا. حالانکہ میں اگر لیڈرشپ کی ٹریننگ کارپوریٹ والی بھی دے رہا ہوتا کلا پہن کے, کرتا شلوار پہن کے, تو کبھی موٹیویشنل اسپیکر نہ کر رہا تھا. بالکل ٹھیک. سو موٹیویشنل اسپیکر کا ٹائٹل جو ہے نا وہ ان لوگوں کے تھرو آتا ہے جن لوگوں کو یہ نہیں پتہ کہ موٹیویشنل اسپیکنگ ایک پراپر انڈسٹری ہے, اس کے پروفیشنلز ہیں, ان کا کام ہے یہ. اور میرا یہ کبھی بھی کام نہیں رہا. میں نے تو کارپوریٹ ٹریننگ پہلے دن سے جاری رکھی, ابھی بھی چل رہی ہے. ایکچولی رمضان کے اندر بھی میری کچھ اپوائنٹمنٹس ایسی ہیں جو کہ ہم پش کر رہے ہیں کہ رمضان از ٹو بزی. تو مگر موٹیویشنل اسپیکنگ واز نیور اے پارٹ آف مائی فورٹے, نور ڈیڈ آئی ایور ایون ونس گو آن موٹیویشنل اسپیکنگ اپوائنٹمنٹ. صحیح. مگر چونکہ میں نے سوٹ پہنا ہوتا ہے
تو بس موٹیویشنل اسپیکر کہہ رہے تھے لوگ. تو موٹیویشنل اسپیکر دوسرا آپ نے اس پہ آ رہا ہے بیہیویئرل کنسلٹنٹ, وہ تو ہاں یوٹیوبر وہ ہوتے ہیں جن کا پیشہ ہوتا ہے, ٹھیک, اور بڑا ٹف پیشہ ہے. آئی ریئلی رسپیکٹ دوز پیپل. اور روز ویڈیو بنانی پڑتی ہے, چینل چلانا پڑتا ہے, ہر روز کی کچھ لوگ 2 ویڈیوز بھی بناتے ہیں. ہفتے کی تو ویڈیو مسٹ ہوتی ہے, اور اس سے وہ پیسے کماتے ہیں. میرا آپ یوٹیوب فیس بک اس سے پیسے نہیں کماتے؟ نہیں, میری تو جب آپ فلسطین کا لفظ لے لیں گے نا, یا اللہ کا نام بھی لے لیں گے, میرا تو تجربہ یہ ہے, تو آپ ڈی مانیٹائز ہو چکے ہوں گے. ٹھیک کہہ رہے ہیں, تو فلسطین غزہ پہ تو ڈی مانیٹائز تو چکر ہی نہیں. تو ہمیں تو پہلی بات تو یہ کہ جن دنوں میں, کیونکہ اتنے سارے یوٹیوب چینلز کو میرے نام سے ایسوسیٹ کیا جاتا ہے, وہ میرے تو ان میں سے کوئی بھی نہیں ہے. آپ یہ کلیم کر رہے ہیں آج کے جتنے بھی یوٹیوب چینلز ہیں وہ ان میں سے آپ کا ایک بھی نہیں ہے؟ یعنی ایک کوئی میں آ رہا ہوں, جو میرا ہے نا وہ تو ازلوں سے ڈی مانیٹائزڈ ہے. اس کا کیا آفیشیل نیم ہے تاکہ لوگوں کو؟ ساحل ادیم پوڈ کاسٹ. اچھا, ساحل ادیم پوڈ کاسٹ. اچھا, آپ نے بھی ہمارا پروڈکٹ ہی رکھا ہوا ہے پوڈ کاسٹ والا؟ ہاں نہیں, وہ اصل میں میرا نہیں تھا, وہ جس نے رکھا تھا نا اس نے ہمیں کہا تھا سر اب ساری کی ساری ویڈیوز تو میں نے آپ کی اسی فارمیٹ چوری کر کے لگا دی, تو میں کیوں نہ آپ کے ساتھ کام کروں. ٹھیک, تو ہم نے کر لے. تو میں نے سب سے زیادہ ٹائم اس کو دینا شروع کیا, یہاں تک کہ پھر ہم نے اس بندے کو اپنی ہی کمپنی میں انڈکٹ کر لیا. ٹھیک, جاب پہ آفر کر دی. جی کہ آپ فل ٹائم کرو یار, اچھا کام کر رہے ہو. میں چوری بھی کرتا, بڑی اچھی کرتا تھا. اچھا ٹھیک ہے. اور وہ اس نیت سے چوری نہیں کرتا تھا کہ وہ پیسے کماتا ہوگا, یا کرتا بھی ہوتا تو ایٹ لیسٹ ہم نے نہیں یہ سوچا تھا. بٹ جیسے ہی وہ ہمارے پاس آیا, وہ 4-1 مہینے بعد وہ پھر ڈی مانیٹائز ہو گیا, کیونکہ اس کو پتا تھا پہلے تو وہ اپنے لیے کرتا تھا نا, کہ ایسے ایسے لفظ سینسر کر دے کہ یار وہ ویڈیو ہی نہ اسٹرائک نہ لگ جائے. ہمارے پاس آتے ہی اس نے کہا سر یہ آپ نے کیا کیا, چلتا ہوا چینل ڈی مانیٹائز کر دیا. آپ نے بتایا کہ یہ ہمارا مقصد یہ نہیں ہے, کام ہی نہیں تھا. سیکنڈلی یوٹیوبر کیا کرتے ہیں, وہ ایک سیٹ فریکوینسی سے پراپر پروفیشنل اسٹینڈرڈ کے اوپر کانٹینٹ پمپ کرتے ہیں. ٹھیک, میرے تو 2 مہینے ویڈیو نہیں کبھی آتی یوٹیوب پہ. صحیح کہہ رہے ہیں. اگر میں ڈی مانیٹائز یوٹیوبر بھی ہوتا تب بھی بڑا ہی برا کام تھا نا, یہ بڑا برے اسٹینڈرڈ کے اوپر کام ہو رہا تھا, بیکاز میرا یوٹیوب بیس کام نہیں تھا. ٹھیک ہے, آپ نے کہا میں اب موٹیویشنل اسپیکر کو بھی نکال دیتا ہوں اور یوٹیوبر کو بھی نکال دیتا ہوں. آگے رہ گئے سر 2 نام. نہیں, دوسری ایک چیز رہ گئی. اچھا, یوٹیوب پہ ساحل ادیم کے نام سے سینکڑوں چینلز ہیں. ساحل ادیم آفیشیل بھی ایک چینل کا نام ہے. ٹھیک ہے, ابھی بھی دیکھ بھی لیتے ہیں ساتھ ساتھ. آپ بتائیے. تو اس طریقے کے جتنے بھی چینلز ہیں, یہ جس نے بھی بنائے میں اس بندے کو ہم نے کبھی بھی منع نہیں کیا کہ بھائی یہ نہ کرو. میری تو شروع دن ایک ہی بالکل آ گیا. آپ سب سے پہلے آپ کا ہی آیا, ایسیو آپ کی اچھی ہے. اچھا, ساحل ادیم پوڈ کاسٹ. نہیں, ہم نے نہیں ایسیو بھی نہیں کیا ابھی تک, یہ حالات ہے. بالکل ٹھیک ہو گیا, لیکن آپ کا ہی آ رہا ہے. پھر آگے یہ سارے نام آ رہے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے بغیر اجازت کے اور اجازت سمیت ویڈیو پمپ کرنی ہوتی. اینڈ آئی ریئلی ہوپ دیٹ دے فلرش, آئی ہوپ دیٹ دے میک منی. صحیح ہے, آپ روکتے نہیں, اسٹرائک نہیں بھیجتے؟ نہیں, کبھی بھی نہیں, آج تک کبھی. میں نے تو جو میرے خلاف ویڈیو بناتے ہیں اور پراپر چلتے پھرتے لا سوٹس ہیں, وہ کروڑوں کے پیسے بنا لیتا ہوں, اور ایک دن کروں گا بھی کیس, چھوڑوں گا نہیں, ابھی کوشچن دے رہا ہوں. اچھا, تو مگر ہم نے کبھی بھی نہیں اسٹرائک لگائی. بالکل ٹھیک ہے یار, ابھی اس وقت کوئی اور کام ہے, کوئی اور ہیڈ ایکس ہے. یہ تو نہیں سوچتے پروموشن ہو رہی ہے فری کی؟ نہیں, جن لوگوں نے پازیٹیو کام کرنا تھا اس کو تو مجھے پتا ہے وہ پروموشن کر رہے ہیں, تو چاہ رہے تھے پروموٹ. جو نیگیٹو کر رہے ہیں, جو خلاف ویڈیوز بنا رہے ہیں, نہیں وہ پروموشن نہیں کر رہے نا, وہ بدنام نہ ہوں گے تو کیا نام نہ ہوں. نہیں, وہ اسٹریٹجی, یہ والا سین تو نہیں, کبھی بھی نہیں. ابھی اس کے یہ لوکل سائیکالوجی میں یہ چیز فٹ آتی ہے. دین کا کام کر رہے ہوں تو آپ کو پھر بڑا کاشیس ہو کے چلنا پڑتا ہے کہ یار کوئی ایسی بات نہ کوئی کر دے کہ see the brand itself is not for personal gain, the brand itself for a big movement, it's called Islamic messaging system. ٹھیک, اس میں کسی بھی قسم کی کوئی تہمت لگتی ہے تو برانڈ ڈیمیج ہوتا ہے, پلیٹ فارم ڈیمیج ہوتا ہے. سو بہت کاشیس ہو کے چلنا پڑتا ہے. یہاں تک کہ آپ کوئی سیلفی کے لیے بھی آتا ہے نا تو اس کا مجھے ایک دفعہ اسکین کرنا پڑتا ہے کہ یار یہ نہ ہو کہ کچھ ایسی حرکت کر دے یا کوئی ایسے پروفائل میں ہو کہ بعد میں کچھ اس کو چھیڑخانی کرے. However, you cannot stop all of that. But when you are working for a movement or a platform, you're not working for yourself. وہ آپ کے اسٹینڈرڈس کچھ اور, آپ کا اینگل ہی کچھ اور ہوتا ہے. ٹھیک, آپ پھر برانڈ کا فائدہ دیکھنے کے لیے بڑا کچھ وہ بھی یس کرتے ہیں کہ جو کہ آپ اپنے فائدے کے لیے کبھی بھی نہ کرتے. صحیح کہہ رہے ہیں, تو کرنی پڑتی ہیں یا میں سر سید احمد خان کی مثال دیتا ہوتا ہوں, ایون though I don't follow him, but علی گڑھ یونیورسٹی جب یونیورسٹی نہیں بنی تھی, وہ کالج تھا, اسکول تھا, تو وہ کچھ انڈسٹریلسٹ کے پاس گئے. اچھا, اور پیسے مانگنے کے لیے, ڈونیشنس کے لیے, فنڈ ریزنگ. تو سر سید احمد خان کا حلیہ آپ کو پتہ نا کیا ہے.
تو انہوں نے کہا کہ جی مولوی صاحب ہم آپ کو پیسے دے دیں گے، پہلے ناچ کے دکھاؤ. اچھا. سب نے سرکل میں بیٹھے ہوئے تھے. سر سید احمد کو کھڑا کیا، انہوں نے کہا ڈانس کریں تو پیسے دے دیں. سر سید احمد خان نے کیا کہ اسی وقت کلا اتارا، ویسٹ کوٹ اتاری، ڈانس کرنا شروع کر دیا. اور انہوں نے کہا بھائی میں اللہ کے لیے آیا ہوں، مجھے میرا ایگو نہیں چاہیے، پیسے دو چاہو. پیسے چاہیے دینے. جی سنسیئر تھا وہ بندہ. اچھا یہ واقعہ کیا ریل بیسڈ ہے؟ آن ریکارڈ ٹرو ایز اٹ گیٹس. کس جگہ پر یہ آپ نے پڑھا؟ نہیں یہ تو میں نے سنا یا پڑھا؟ نہیں میں نے پڑھا. کوٹ کر دینا تاکہ لوگ یہ نہ کہیں وہ یہ تو بڑا اعلیٰ درجے کا واقعہ ہے. یہ تو سید احمد خان کی ٹیسٹمنٹ ہے. ٹھیک. ہاؤ آنیسٹ ہی واز ٹو ہز کاز. اور یہ مطلب آپ یہ اس بات میں کہنا چاہ رہے ہیں کہ وہ کاز کے لیے کیا کرنا چاہتے ہیں، کاز کے لیے کیا 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 جاتا ہے. دس واز لائک بھائی میں اللہ کے لیے آیا ہوں، اپنے لیے آیا ہوتا میں کرتا ہوں تمہارے سامنے ڈانس. اس نے کر کے بتایا کہ بھائی یہاں پہ کوئی ایگو نہیں ہے، یہ دین کا کام ہو رہا ہے. آگے چلتے ہیں، پھر آپ تھوڑا سا ذکر کریں. میں یہ کیوں بتا رہا ہوں کہ یوٹیوبر جو میں نے بہرحال آپ کو ایک ٹائم لمٹ دی تھی 30 سیکنڈ کی. ہاں کہ میں کون ہوں. پہلے تو یہ تو ذرا یہ ٹائٹل ہٹائیں نا، یہ ٹائٹل ہٹائیں کہ یہ کون ہے. میں ساحل ندیم ہے کون؟ میں وہ ہوں جو ہر فادر کو، ہر لڑکے کو، ہر آدمی کو اللہ عز و جل نے میرٹ کے اوپر حکم دیا کہ یہ کیے بغیر نہ مر جانا. اچھا یہ صرف مرد کے لیے؟ ہر مسلم عورت کو بھی. سوال ایک ہی ہے مرد عورت کے. آخرت میں سوال ہی طاقت میں تھے تو کیا کیا، پہلا سوال ہے حشر کے دن. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. تو اس لیے میں جب بھی کوئی ٹی وی پہ بھی جاتا ہوں نا، محشر میں جب آپ سے یہ سوال ہوگا کہ آپ نے کیا کیا جی، آپ کا جواب کیا ہوگا؟ 2 ارب مسلمانوں کو منظم کر کے، لابی کر کے اسلام کا نظام نافذ کرنے کی کوشش کی. یہ پہلا انسٹنکٹیو آنسر ہونا چاہیے. یہ کیسے انسٹنکٹ میں داخل ہوتا ہے؟ آپ بلا ناغا روز بغیر کسی اور فلیور کو ایڈ کیے بار بار یہ کام کریں گے تو انسٹنکٹ آپ کی ٹرین ہو جائیں گی کہ جب فرشتہ پوچھے گا تو انسٹنکٹ جواب دیں گے کہ ہاں یار یہ ٹرو ٹو ہز. کنسسٹنٹ نہیں ہے تو پھر آپ نے ہابی کی. صحیح. اسلام ہابی نہیں ہے نا. سو دیٹس وائی وین ایور ٹی وی اسٹیشن میں بیٹھتا ہوں، وہ کہتے ہیں کہ کیا ٹائٹل لکھیں آپ کا؟ ہاں تو میں انہیں کہتا ہوں میں مسلمان لکھ بھائی. ٹھیک. کیونکہ یہ بیسک میرٹ ہے. مومن نہ لکھ دیں، مسلمان لکھی. وہ اس پہ بھی کانپ جاتے ہیں کہ ہم نہیں ہے مسلمان. آپ کو کس نے کہا آپ نہیں ہے؟ میں نے آپ کو ٹائٹل، آپ نے مجھے ٹائٹل مانگا، میں نے آپ کو ٹائٹل دے دیا. سو آئی ایم اے ریمائنڈر. سر آپ کو تو بتانا بھی نہیں چاہیے کہ آپ مسلمان ہیں جو آپ کاز پہ کام کر رہے ہیں. سر یہ پھر آپ کو کیوں بتانا پڑتا ہے؟ ریمائنڈر ہے سر، ریمائنڈر ہے کہ مسلمان اللہ کی بات آپ کرتے ہیں، اسلام کی آپ بات کرتے ہیں، پھر ریمائنڈر کیسا رہ جاتا ہے کہ ٹائٹل. سر ٹائٹل آپ نے کہا نا ٹائٹل، اس کا سوال کا جواب دے رہا ہوں کہ ہمارا ٹائٹل سب سے بڑا ٹائٹل وہ ہے جو اللہ نے خود دے دیا ہمیں. کسی اور ٹائٹل کو میں لگاؤں گا میری سیلف اسٹیم کا ایشو ہے. آئی ایم ناٹ ڈیولپڈ ایز اے ہیومن بینگ یٹ. مجھے اپنے آپ کو ڈاکٹر کہہ کے لوگوں کو بتانا پڑا ہے، پروفیسر، مفتی، یہ سارے ٹائٹل اسلام میں نہیں ہیں. ہاں جی. یہ سائیکالوجی کے بھی خلاف ہیں اور دین کے بھی خلاف ہیں. ٹھیک. اس لیے آج تک نہیں میں نے بتایا میری ذات پات کیا ہے، آج تک نہیں بتایا میرا ٹائٹل کیا، میری ایجوکیشن کیا. بھائی کیوں کیا کر رہے ہو؟ میرا کام وہ ہے جو کہ 8 سال کے بچے کو کرنا چاہیے، 18 سال کی لڑکی کو کرنا چاہیے، 80 سال کے بزرگ کو کرنا چاہیے کہ بھائی ہر کسی کو کرنا چاہیے جی. اس کے علاوہ آپ مرنا چاہیں، ہاں ایسے نہ چلے جانا، یا مفت میں نہ مر جانا. یہ میرا ٹائٹل ہے کہ کیا کس دنیا میں آئے ہو. ایک ہی علی بن ابی طالب سے وہی سوال ہونا ہے جو میرے اور آپ سے ہونا ہے. ان کے جواب مجھے پتہ ہے، آپ کو پتہ ہے. کیا میرے اور آپ کے وہی جواب ہے؟ ٹھیک کہہ رہے ہیں، ٹھیک کہہ رہے ہیں. اٹ از دیٹ سمپل. ابو بکر صدیق کھڑے ہیں، آپ نے طاقت میں کیا کیا تھا؟ ساحل ندیم کھڑے، آپ نے طاقت میں کیا کیا تھا؟ یو تھنک آئی کین میچ؟ نہیں obviously not. Yeah, we have to نا. We have to. کہ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم ان کے راستے پہ چلیں، ان کی کاپی بن جائیں، ان کی کاپی بنیں. بالکل ٹھیک ہے. یہ نبی نہیں تھے، غیر نبی ہیں، یہ کر گئے نا. ہاں. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ تو ہم نے بہانا رکھا ہوا ہے، تو اللہ کے نبی ہوتے ہیں تو اللہ ڈائریکٹ انوالو ہوتے ہیں، ڈیوینٹی ان موشن ہوتی. علی بن ابی طالب تو نبی نہیں ہے، عمر بن خطاب تو نبی نہیں ہے. وہ کس اسٹینڈرڈ پہ لائف پوری کی پوری گزار کے آخری لمحہ بھی گزار گئے، کبھی نیچے نہیں آنا دیا اسٹینڈرڈ. ٹھیک. سو دیٹ از دا بیر منیمم جس کے اوپر آپ نے اپنے آپ کو انٹائٹلمنٹ دینی ہے کہ بیر منیمم مسلمان ہے. مسلمان کا مطلب ابو بکر صدیق ہے، مسلمان کا مطلب فاطمۃ الزہرا علیہ السلام ہے. اس سے کم آپ نے کام نہیں کرنا. ہاں آپ نے کہا کہ میں اسی لیے اپنی پڑھائی کا یا اپنی ذات پات کا ذکر نہیں کرتا. کبھی بھی نہیں. لیکن سر لوگ تو یہ جاننا چاہتے ہیں نا آپ نے پڑھا کیا، آپ نے ایک مطلب فار ایگزامپل میں نے میس کمیونیکیشن کیا، میں نے سائیکالوجی پڑھی ہوئی ہے سر. آپ نے سائیکالوجی؟ ہاں میں ورنہ تو میں سائیکالوجی کے اوپر. آپ سائیکالوجسٹ ہیں؟
وہی نا آپ ٹائٹل مت دیں, میں سائیکالوجی کا اسٹوڈنٹ ہوں, مطلب ڈگریاں سائیکالوجی کی میرے پاس, MBBS جو کرتا ہے وہ جی کیا میرے ہوتا پاس ڈگریاں سائیکالوجی کی ہیں. اب کہانی یہ ہے, مگر میں یہ کہوں او بھیا میں سائیکالوجسٹ ہوں, اس کا نہیں، یہ مطلب نہیں ہے میں میں کہہ رہا. جتا رہا ہوں کہ او بھائی نیچر ہے, نہیں میں اوپر ہوں. ٹھیک کہہ رہے ہیں وہ, میں سمجھ جی گیا آپ کی میری ڈگری سر, میرے پاس کمپیوٹر سائنسز کی ڈگری ہے, بزنس کی ڈگری, کیونکہ ہر میں ٹریک بدلتا رہا نا. ہر پاکستانی لڑکا جس طریقے سے, یا پاکستانی کیا, ہر وہ اسٹرگلر شوق ہوتا ہے پڑھنے کا, جو اسٹرگلر جس کو پتا ہو کہ یار اس وقت میں یہ کورس بھی کر لوں, میں یہ بھی کر لوں, میں وہ بھی کر لوں. مطلب آپ نے کہا کہ میں IT بھی پڑھ چکا ہوں, میں سائیکالوجی بھی پڑھ ڈگری چکا ہوں. IT کی ہی تھی شروع میں, اوریجنل میرا ٹریک IT کا تھا. مسئلہ یہ تھا میں 4 years پروگرام, 3 years پروگرام باہر سے. جی ٹھیک. مسئلہ یہ ہے کہ میں IBM میں تھا, بیل کینیڈا کے اندر اپوائنٹڈ. بیل کینیڈا کا IT کا پورا انفراسٹرکچر IBM نے لگایا ہوا ہے. جی. بیل کینیڈا از دا بگیسٹ لینڈ لائن آپریشنز آف ٹیلی کام ان دا ورلڈ. گراہم بیل کی کمپنی بیل کینیڈا, گراہم بیل دا انوینٹر آف دا فون. ادھر انہوں نے ڈیپوٹیشن ہوتی ہے نا, IT کے وینڈرز خود پوائنٹ آف کانٹیکٹ ہوتے ہیں نا, ہماری ٹیم ادھر ڈپلائڈ تھی. وہاں پہ ٹیلی کام کے اندر پوزیشنز اوپن ہوئی تھیں where we were already as vendor stationed there. اچھا. So I had to, and everybody had to apply کہ چلو ایلیویٹ کرو اپنے آپ کو. ٹھیک. ادھر ٹریننگ اینڈ ڈیولپمنٹ کے اندر یہ ریکوائرمنٹ ہے کینیڈا میں کہ آپ کے پاس سوشل سائنسز کی کوئی ڈگری ہونی ضروری ہے. بیسٹ بات یہ ہے ان ملکوں کی کہ اگر آپ کو اپوائنٹ کر لیتے ہیں تو ڈگری کرا بھی دیتے ہیں. اچھا. یا سو آئی واز, آپ کو پڑھایا بھی انہوں نے. I was made to study. انویسٹ کیا آپ نے obviously. And they انویسٹ بھی ایسے نہیں کیا جاتا کسی پہ, کچھ ہو اس they کے اندر made تب sure کہ تو پھر ہی کیا جاتا. ہاں کوالیفائر تو بہت ٹف ہوتے ہیں, بہت ٹف ہوتے ہیں. ایسے نہیں, وہ ہر کسی کو نہیں کرواتے اور ہر کسی پہ انویسٹ بھی نہیں کرتے. Yeah. مطلب آپ نے کہا کہ میں نے یہ ساری ڈگریز کی ہیں, اور یہ کب آپ فری ہوئے, فارغ التحصیل کب ہوئے؟ 2006 میں پاکستان آیا تھا, بیل سے ڈائریکٹ ٹیلینور میں. اچھا. جی ڈائریکٹ ایک دم ٹیلی کام انڈسٹری جو تھی, ٹیلی کام میں تھے, اور پھر یہ پاکستان کی اس ٹائم پہ بیکس اینڈ آل دیٹ اسٹف یہ چل رہا ہوتا تھا ٹیلینور کے ساتھ. نہیں یہ بہت بعد میں آیا. اچھا. بیکس کا کوئی تعلق نہیں تھا اس وقت ٹیلینور سے. یہ آپ کو, آپ کی اتنی عمر ہے کہ آپ کو یاد ہو کہ کارٹون کانٹروورسی بنی تھی ناروے ڈنمارک کی, لاہور میں آگ لگا دی ٹیلینور کے دفتروں کو. بالکل ٹھیک. یہ 2005 کی بات ہے. 2006 میں انہوں نے ری لانچ کرنا تھا, تو انہوں نے کہا ہمیں لوکل ہائرنگ کرنی ہے تاکہ گورے خطرے میں نہ آئیں. ایک تو ٹھیک, دوسرا میں ٹیلی کام کے بندے چاہیے, مگر اس گریڈ کے, اس کیلیبر کے بندے چاہیے کہ ہمارا ناروے کا آپریشن جو ہے نا لانچ ہو سکے. ٹھیک. سو دے اسٹارٹڈ کانٹیکٹنگ ایوری ون فرام ایوری ویئر. اچھا. میرا ایک کولیگ کینیڈا سے لاہور گیا تھا, ہی سیڈ کہ بھائی ادھر چاندی ہوئی ہے, دے آر گونا پے یو whatever, آ جا. اور ہم روز بیٹھ کے کیفے میں پاکستان کی باتیں کر رہے ہیں, پاکستان چلیے, پاگل بنانا آسان ہے. نہیں ایسا نہیں تھا. نہیں اس طرح کا کلچر ہی نہیں ادھر, دیکھ لینا. اور نہ ہی ٹیلینور ایسا کلچر ہے. نہیں, ٹیلینور واز دا فائنسٹ تھنگ دیٹ ایور ہیپنڈ ٹو می. سر ہر انڈسٹری کہیں نہ کہیں یہ تو سوچتی ہے نا, پبلک انٹرسٹ آ جاتا ہے. ٹیلی کام ایسے نہیں نا, ٹیلی کام میں بیچنا نہیں ہوتا کیا؟ ٹیلی کام از دا ٹوٹلی ڈفرنٹ بریڈ. پاکستان کا ٹیلی کام, میں کیمرے بتا رہا ہوں, دا فائنسٹ پیپل ورک ان ٹیلی کام ان ٹرمز آف اسٹینڈرڈ آف پروفیشنلزم, اسٹینڈرڈ آف ریسرچ, ڈیٹا کے اوپر جو کام ہوتا ہے ادھر. کیونکہ ٹیلی کام میں یو کی ناٹ پلے ود گرے میٹر. ہر چیز ہمیں پہلے ہی پتہ ہوتی ہے. ISI کے پاس اتنا ڈیٹا نہیں ہے جتنا ٹیلی کام کے پاس ڈیٹا ہوتا ہے بندے کا. اچھا. مجبوری ہوتی ہے ہمارے پاس, کال ریکارڈز ہمارے پاس, آڈیوز ہمارے پاس, واٹس ایپ ہمارے پاس. آپ بتائیں پیچھے کیا رہ گیا؟ ٹھیک کہہ رہے ہیں. سو وی ور پلئنگ ود ڈیٹا. ٹیلینور میں جب میں آیا تھا تو دے گیو می اے فری ہینڈ. ان کو پڑھا تھا کہ یہ سائیکالوجی کا مطلب ہے کنزیومر سائیکالوجی, پروڈکٹ ڈیولپمنٹ میں ڈالنا ہے. ایون تو میں ٹریننگ اینڈ ڈیولپمنٹ میں آیا تھا ٹیلینور میں, مگر مجھے یہ نہیں پتا تھا کہ میں لاہور جا رہا ہوں. میں لاہور کا نہیں ہوں. اچھا. اسلام آباد کا ہوں. اسلام آباد کے ہیں. لاہور از اے ڈفرنٹ پلانٹ. لاہور ہے. جی سٹی میں اس کو یہ کہتا ہوں, یہ واپس کر دو انڈیا میں. ابھی تک واپس انڈیا لاہور واپس کر دیں انڈیا کو. مطلب جوک میں کہہ رہا تھا نا کہ یار کلچر نہ کہا کریں سر, یہ ہمارا ایسا. آئی لو لاہور. میرے والد صاحب لاہور کے, جان بورن میرے دادا لاہور. آئی ایم اے لاہوری بائی بلڈ. بالکل ٹھیک. مگر it's not Islamabad. It was not home for me. You know, I was a homeboy I'm a small town boy in Islamabad. ٹھیک. And جب میں لاہور آیا تو it was such a painful transit کہ میں literally I went into depression کی. میں پاکستان تو آئی نہیں ہوں میں, جس کی وجہ سے میں آیا تھا. نہ دوست ہے ادھر, نہ گھر والے اسلام آباد سارے. تو میں بہانے ڈھونڈ رہا تھا. جب لاہور آئے پہلی دفعہ تو کس سے ملاقات ہوئی؟
میں آئی ٹیلنور لینڈ ہی ٹیلنور میں ہوا تھا, اور ادھر ہی colleagues مجھے ٹیلنور نے ایئرپورٹ سے ریسیو کیا تھا. اچھا, فون پہ انٹرویو ہوئے تھے نا سارے معاملات انہوں نے ہی سیٹل ڈاؤن سب کچھ. they treated me like a king and they treat everyone like a king. اچھا, ناروے کی جو اسٹینڈرڈ, میں آپ کہہ رہا ہوں ٹیلی کام از اے ڈفرنٹ ٹھیک, پلانٹ آل میں ٹوگیدر. سمجھوں گا آپ سے سیپریٹلی نا یہ چیز کے کیا. وہ بھی نایاب بیگ صاحب اس وقت چلا رہے تھے HR. he is the best thing that ever happened to human resource, human capital development. and میں ٹیلی کام میں کوئی نوکری تو نہیں چاہ رہا ہوں جو میں ان کی تعریف کر رہا ہوں نا. آئی ایم ناٹ اے پارٹ آف ٹیلی کام. نہیں, کام آ سکتا ہے کوئی نہ کوئی کنسلٹنسی. دیکھیں یہ سائیکالوجسٹ کے خلاف میری موومنٹ ہے کہ بس اپنا سوچو. نہیں, یہ تو سوچ ہونی چاہیے. نہیں, جب آپ نے اس ٹائم سوچا تھا کہ پیسے ہیں پاکستان میں, لاہور میں, نہیں تو کانٹیکٹ اس لیے تو نہیں کسی کے ساتھ, اس لیے تو بھلائی نہیں کر رہا تھا کہ کل میرے کام آ جائے گا. نہیں, بندے نہ ہی اس نے میرے ساتھ بھلائی کی. آپ کو پتہ ہے مجھے وہ واک ابھی تک نہیں بھولتی جب میں ٹیلنور اسلام آباد میں ڈپارچر تھا نا میرا, انٹری ایگزٹ تو اسلام آباد سے لینا تھا, ہیڈ کوارٹر اسلام آباد میں تھا. ہی کیم آؤٹ آف دا بلڈنگ ٹو دا پارکنگ لاٹ اینڈ دین وی نو اینڈ وین وی اسٹوڈ دیر فار 45 minutes اینڈ ہی سیڈ کہ یو ناٹ گوئنگ فار, اوکے یو اسٹل ان دا سٹی. اس وقت جو زونگ میں انٹری کی تھی میں نے ٹیلنور کے بعد نا, زونگ واز ٹیلنور F7 میں تھا, زونگ بلو ایریا میں تھا. ٹھیک ہے. سو ہی سیڈ تم تو مطلب 500 گز دور بھی نہیں جا رہا یار. سو ایسا کر شام کو ادھر آ جائے گا, شام کو ادھر ہی آ جائے گا. اچھا, It was that close. حالانکہ میں صرف 1 سال 10 مہینے 1 سال 2 مہینے گزارے ہیں. اپریل 2007 میں پری لانچ زونگ لانچ تھا, انہوں نے ٹیلنور سے بندے لینے تھے. ٹھیک. سو اٹ واز another easy sell. We tripled our salaries at that time. Literally. چاندی لگی ہوئی تھی, وہی والی بات. Yeah, we were like, we were hot cakes. Telenor was like the king of, سمجھ گیا ہوں. وہاں سے توڑا اور پھر آپ زونگ میں آ گئے. Yeah, توڑنے کی After ضرورت نہیں تھی. آفٹر زونگ کیا ڈیورنگ زونگ میں نے پروفیشنل ٹریننگ شروع کر دی ہوئی تھی. 2016 میں آئی رجسٹرڈ مائی کمپنی. ٹھیک ہے, ود دی نیم آف سورس کوڈ. ٹھیک ہے, جو ابھی چل رہی ہے سورس کوڈ. سورس کوڈ نہیں, سورس کوڈ کی 5 سب برانچز ہیں. سورس کوڈ کی جو پیرنٹ برانچ ہے اس کو سورس کوڈ کارپوریٹ ہی بولتے ہیں. ٹھیک ہے. اس کے اندر سورس کوڈ اکیڈیمیا ہے جس کے اندر یہ اسٹوڈنٹس وغیرہ اپلائی کرتے ہیں اور وہ سارے کورس لیتے ہیں. یا سورس کوڈ کارپوریٹ جس میں آپ نے کہا ہے کہیں پوڈ کاسٹ میں کہ میتھمیٹکس کے ساتھ قرآن اور وہ سب. یا وہ اکیڈیمیا ہے. دیٹس اے گرلز مشن بائی دی وے. شی کیم ٹو می اینڈ شی سیڈ یہ میرا پورا کا پورا فریم ورک ہے. وی نیڈ اے برانڈ ایمبیسڈر. اینڈ آئی سیڈ آئی ول بی مور دین اے برانڈ ایمبیسڈر, آئی ول بی فنکشنلی انوالوڈ. اس لیول کا تو مشن لے کے آئی ہے. بالکل ٹھیک ہے. سو واٹ آئی ایم سیئنگ از جمپنگ اینڈ جمپنگ رولر کوسٹر. ایموشنلی ٹھیک ہے. اچھا مجھے یہ بتائیے گا, آپ کی کیوں اتنی آئے دن کنٹروورسیز رہتی ہیں, اور خصوصاً ابھی ہشام علی ظہیر صاحب کے ساتھ آپ کا ایک ٹی وی پہ رمضان ٹرانسمیشن پروگرام چل رہا تھا جس میں آپ نے اور انہوں نے چنگی پلی بحث کی ہے, اور رمضان میں یہ چیزیں دیکھا آپ نے؟ جی میں نے دیکھا ہے. بس ٹھیک ہے. تو میں نے سارا دیکھ کے ہی میں نے اس میں سے نکالا تھا ایک چیز کہ یہ کیا چل رہا تھا, اور پھر وہ گدا حرام اور حلال کی بحث شروع ہو گئی. تو انہیں ریئیکشن دینا تھا نا یار. ہم تو یہی پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ یہ سین کیا تھا, اور دوسرا یہ کہ میں نے آپ سے ایک سوال اپنے طور پر پوچھنا تھا کہ اگر ڈونلڈ ٹرمپ ساحل ادیم کو بلائے گا تو ساحل ادیم نہیں جائے گا. ساحل ادیم کیا کرے گا انشاءاللہ آپ دیکھیں. اگر ڈونلڈ ٹرمپ, میرا سوال یہ ہے کہ اگر وہ بلائیں گے جائے گا, میں اس کو جس طرح کا خط لکھوں گا نا واپس اور پبلش کرواؤں گا کہ یہ لکھ, تاکہ آئندہ آنے والے امریکہ کے تمام صدر کو پتہ چلے کہ مسلمان سے بات کیسے کرتے ہیں. اچھا, تو نے ہمارے سارے بچے مار دیے اور تو سمجھ رہا ہے تو ہمیں آنر دے رہا ہے. تو نے پوری دنیا کا سب سے ڈس آنر ڈسگریسڈ بندہ ہے تو آن دا اسٹینڈرڈ آف مورالٹی, ایون فار دیئر مورالٹی. اچھا, اگر کوئی جاتا ہے فار ایگزامپل ان کے دعوت نامے پہ, انویٹیشن پہ, یہاں سے علماء کونسل بھی جاتی ہے اور بھی مختلف طبقہ فکر کے لوگ جا رہے ہوتے ہیں, تو وہ اگر اسے اگر جا کے ملاقات کر لیتے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ سے, تو وہ یہودی تو نہیں ہو جائے گا نا کوئی؟ یہودی کس کو کون کہہ رہا ہے؟ نہیں ہو جائے گا نا, یہی پوچھ رہا ہوں. یہودی تو نہیں ہو جائے گا. ہونے کے لیے سر یہودی ہونے کا اقرار کرنا پڑتا ہے. اقرار کرنا پڑتا ہے, ٹھیک مطلب ہے. تو پھر اگر فار ایگزامپل آپ کی اس بات سے کہ آپ نے جب اس میں کلیم کیا کہ یار تسی یہودیاں دے کول اور ادھر چلے گئے اور جنہوں نے سارے بچے مارے تسی ادھر ہی جا کے کھانے ناشتے کیتے. میں نے یہ نہیں کہا سر. آپ نے یہ کہا نا. سنیں میں بتاتا ہوں میں نے کیا کہا نا. میں نے کہا کہ عالم کا اسٹینڈرڈ, میں نے سے کہا تھا پورا پروگرام دیکھنا, عالم کا ایک اسٹینڈرڈ ہونا چاہیے. عالم بننے کے لیے بچوں کو, ہارورڈ کے بچوں کو, ہمارے مسلمان بچوں کو ترسنا چاہیے کہ یار مجھے یہ اسٹیٹس کب ملے گا. اچھا, کہ میں قرآن پاک کو دیکھیں براک اوباما نے ایک اس لڑکی کا نام میں بھول رہا ہوں, جو آپشن تھی جس کے کنٹروورسی تھی کہ اس نے کیوبا کے اندر امریکن فوجی کو مار دیا اور اس کے ساتھ اس کے لیے گانا گایا اور اس نے ڈنر میں بلا لیا تھا. I keep forgetting her name. It's pretty famous and I actually did a little bit of work on that as well. اس نے خیر ڈنر کیا تو پورا امریکہ it went on uproar کہ تو نے امریکن فوجیوں کو مارنے والی کے ساتھ ڈنر کیسے کر دیا وائٹ ہاؤس میں. اچھا,
ٹھیک ہے, مورالٹی کیا ہوتی ہے ٹھیک کہ بھائی تو غلط کو آنر کیوں کر رہا ہے. ہاں یہ غیر مسلم عام عوام امریکہ کی اس مورالٹی کے سٹینڈرڈز کے اوپر کیسے چیک میں رکھتی ہے اپنی لیڈرشپ کو. ٹھیک ایکسپلینیشنیں دیتا رہا, وہ الگ بات ہے. اس نے جو ریبٹل کیا وہ بھی چرچ سے ہی لیا اس نے کہ بھائی میں این ایمبیسڈر آف پیس, میں اس کو اس لیے بلا رہا ہوں کیونکہ اس کی اتنی اسٹرگل ہے اینٹی سلیوری کے اندر. تم نے اس کا جو کرائم دیکھا ہوا ہے, اس کو اس کی ڈیو پنشمنٹ کورٹ, ہماری کورٹ دے گی جب تک وہ گلٹی نہیں پروو ہوتی. تم کیوں کہہ رہے ہو کہ اس نے یہ کیا ہمارا فوجی مارا ہے, اچھا یا فوجی مارنے کی کنسپریسی کی ہے نا. عورت نے تو نہیں مارا تھا نا فوجی, جنہوں نے مارا تھا اس کے کانسرٹ پہ گئی ہوئی تھی نا وہ تو. اچھا آپ کو یہ نہیں پتا تھا, آپ نے کہا کہ وہ آپ ہی تھے عالم. ہاں مجھے تو نہیں پتا تھا نا وہ ہے, آپ انہیں کی بات کر رہے تھے, آپ کو یہ نہیں اندازہ تھا کہ وہ وہی تھے؟ مجھے, میں نے, آپ میرے یوٹیوب پہ جا کے دیکھیں, میں نے کوئی مہینہ پہلے پوری پوڈ کاسٹ کی ہوئی ہے عالم کے اسٹینڈرڈ اس غلطی کے اوپر کیا ڈونلڈ ٹرمپ نے تمہیں اس ناشتے پہ بلایا تو, اور تم اشتہار کر رہے ہو کہ میں کتنی بڑی چیز ہوں, مجھے ڈونلڈ ٹرمپ نے بلایا. یو ایس سپر پاور, ریلی ابو جہل بلائے گا دنیا کی پاور, فرعون بلائے گا دنیا کی سب سے بڑی پاور, تو یہ آنر کی بات ہوگی؟ نہیں, اگر کوئی آپ کو بلاتا ہے فار دی میٹنگ, کوئی اسپیکٹ, کوئی ایجنڈے کے اوپر بات کرنے کے لیے, کسی سے بات چیت کرنے کے لیے, تو وہ مطلب جانا غلط تو نہیں ہے مجھے لگتا ہے. سر آپ سرکمسٹینشل پوائنٹ آف ویو دیکھیں ہو کیا سرکمسٹینسز وہ آپ نہیں اب ہیں. گوروں کو جا کے کوچنگ کرتے ہیں, ان کو دین کی طرف لے کے آتے ہیں. نیتن یاہو بلائے گا, آپ جائیں گے؟ نہیں, کیوں؟ کیونکہ ہم اسرائیل کو ایکسیپٹ ہی نہیں کرتے. سر نیتن یاہو ہے تو انسان, اس کو نہیں دین کی دعوت دے سکتے آپ. اس نے تو بہت غلط کیا نا. ریلی اس نے غلط کیا؟ کیوں, کیا اس نے کیا غلط کیا؟ اس نے بھی ہمارے بچے ہی مارے. او اچھا, تو اس لیے کیونکہ اس نے فلسطینی مار دیے تو آپ, وہ بڑی چیز نہیں رہا, وہ صحیح چیز نہیں رہا, اس کی بلانے آنریبل نہیں رہا. کسی بیسس پہ کہہ رہے ہیں نا, انسٹرومنٹ آپ کے پاس ایک, اس انسٹرومنٹ کو اسلام کہتے ہیں سر. وہ کامن سینس غیر مسلموں کے پاس بھی وہ انسٹرومنٹ ہے. میں نے آپ کو براک اوباما کی مثال کیوں دی ہے, وہ اسلام کے نام پہ اس کو ڈسکریس کر رہے تھے اوباما کو, وہ مورالٹی کے نام پہ کہہ رہے تھے کہ تو امورل آدمی ہے. بالکل ٹھیک کہہ رہے تھے وہ کہ یار تو جس اسٹینڈرڈ کے اوپر ہم نے تجھے اپنے آفس میں بیٹھنے کی اجازت دی ہے وائٹ ہاؤس میں, اس اسٹینڈرڈ کو نیچے نہ آنے دے. میں آپ کو ایک اور مثال دیتا ہوں. اس نے ڈونلڈ ٹرمپ نے مہینہ پہلے وہ ایک جرنلسٹ کا مذاق اڑایا ہوا اپاہج تھا, پتا ہوگا, اس کی نقل اتارا تھا کہ اس طریقے سے امریکن نے اس کے ماما جی ٹھوکی, پسلیاں توڑ دیں کہ بے شرم, تیرے لیول کے اوپر یہ بندہ نہیں ایسی حرکت کر سکتا. تو اور پتہ کیا انہوں نے لکھا ہے واشنگٹن پوسٹ نے, کہ تو نے اسکول کے بچے تباہ کیے ہیں ہمارے. اسکول کے بچوں کا کیا تعلق ہے ڈونلڈ ٹرمپ کے مذاق اڑانے سے؟ کہ جب تم اس پریزیڈنٹ کے لیول پہ ہوتے ہو, یہ اقدام کرو گے, نیچے پوری پرورش تباہ ہو جاتی ہے بھائی پورا, کیونکہ ہم نے تمہیں پیک آف دا پیک پہ رکھ لیا ہوا ہے. تم سے یہ غلطی نہیں ہو سکتی. عالم کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ ہم نے تمہیں کس پیک پہ رکھ لیا ہوا ہے, تم اب چلتا پھرتا اسلام ہو. اب تم ابو جہل کے یا فرعون کے ڈنر پہ جا کے لوگوں کو بتا رہے ہو دیکھو جی مجھے فرعون نے ڈنر پہ بلا لیا ہے, تو آپ نے اسلام کی دھجیاں بکھیر دی ہیں. اور فرعون نے تو قبطی نہیں ابھی مارے تھے, یہ قبطی پوسٹ مرڈر کی بات کر رہا ہوں. یہ وہی ڈونلڈ ٹرمپ ہے جو کہہ رہا ہے اس سے بہتر امریکن اس ہتھیار کا استعمال کسی نے نہیں کیا جتنا نیتن یاہو نے کیا. ہمیں بھی پتہ ہے کہ $16 بلین کی ایڈ سے 60,000 بچے مارے گئے ہیں. ہمیں پتہ ہے اس بات کا, اللہ کی قسم, آئی ایم گارنٹیئنگ موسٹ آف دا علماء کرام کو پتہ ہی نہیں فگرز کا. $90 بلین اپرووڈ ہیں, 16 کی 3 قسطیں گئی ہیں, 35 بلین کی لاسٹ قسط گئی ہے بائی دا وے. ابھی تو رہتے ہیں ان کے بھی اور پیسے. اس کے بعد آپ یہ سوچیں کہ میں آنر کی اسٹیٹمنٹ سمجھوں گا اس کو, آپ کو ڈونلڈ ٹرمپ بلائے گا آپ آنر کی اسٹیٹمنٹ سمجھیں گے, تو پھر اسلام کی تو ہوا بھی نہیں لگی ہمیں. سچ بتاؤں, اسلام کو چھوڑیں, غیر مسلم کرسچنس کو بھی پتہ ہے. مطلب غیر, میں یہ میرا جو بیسک مین سوال تھا نا وہ یہ تھا کہ اگر ڈونلڈ ٹرمپ یا کوئی بھی بلاتا ہے, آپ نے نیتن یاہو کے ساتھ کنیکٹ کر دیا اس کو, تو اگر ہم اس کے پاس چلے جاتے ہیں ڈنر پہ, کیا فرق ہے نیتن یاہو ڈونلڈ ٹرمپ؟ فار ایگزامپل میں کہہ رہا ہوں کہ بس اسلام سے خارج تو نہیں نہ ہو جاتا بندہ, یہ میرا مین کانسیپٹ. اسلام سے خارج ہو رہا ہے, میں کون ہوتا ہوں کسی کو. اور آپ نے کہا علامہ صاحب کا ایک اسٹیچر جو آپ بتا رہے ہیں جس حساب سے, سر بیسکس ہیں سر, چھوڑے عالم کو بھی, عام لڑکے کو بھی ڈونلڈ ٹرمپ بلاتا ہے پوسٹ غزہ. یہ والی سینس نا عام اسٹوڈنٹس کو ہوتی ہے. آپ کو یاد ہے پیپل پارٹی کا دور نیا نیا آیا تھا تو زرداری صاحب سے ایک لڑکے نے ڈگری لینے سے انکار کر دیا تھا, یاد ہے؟ کیوں ایسا کیا تھا؟ پولیٹیکل ڈفرینس تھے نا, پرنسپل ڈس ایگریمنٹ تھا کہ ہم تمہاری اس موومنٹ پہ بلیو ہی نہیں کرتے, تم نے کوئی ظلم کیا ہوا ہماری پارٹی کے. ایوری بڈی آنرڈ دیٹ بوائے کہ یار تو جس بات میں بلیو کرتا ہے, جو تیرے اسٹینڈرڈز ہیں اس کے اوپر تو نے اس
بندے کو آنر نہیں لیا اس سے کہ تو اس چیز کو آنر نہیں سمجھتا کہ وہ تمہیں کیوں ڈگری دے, تمہارا تم آئیڈیالوجیکل دشمن ہے, تمہاری آئیڈیالوجی کے خلاف کھڑا ہو. یہ ہماری آئیڈیالوجی کے خلاف نہیں کھڑا ہوا ڈونلڈ ٹرمپ. آر یو کیڈنگ می؟ ہی از دا اونلی ریئل ورکنگ پیس اگینسٹ اسلام رائٹ ناؤ. اف اینی ون ہیز اے ڈاؤٹ, واچ مائی ورک. میں نے پورا کا پورا کورپس آف ورک ہی میرا یہ ہے کہ جیفری ایپسٹین اتنا بڑا گناہ گار آئلینڈ نہیں ہے جتنا وائٹ ہاؤس ہے. جو وائٹ ہاؤس ہے, وائٹ ہاؤس, جیفری ایپسٹین نے کتنے بچے قتل کر دیے ہوں گے ریپ کرنے کے بعد؟ ہزاروں. 32 لاکھ تو خالی عراق وار میں وائٹ ہاؤس سے مرے ہمارے. 91% آف آل ڈیتھس ور کازڈ بائی ان افغانستان بائی دی وائٹ ہاؤس ایڈمنسٹریشن. باقی یہ 9% ہی جو جوائنٹ کولیشن نے کی. اچھا, آپ نے اس کے لیے کیا کیا ہے؟ اور کیا یہ ورکنگ تو آپ نے کر لی. پریکٹیکلی لوگ سوال کرتے ہیں, آپ ادھر گئے, غزہ گئے, فلسطین گئے, وہاں پر آپ نے جا کے کچھ کیا؟ یہ لوگوں کا سوال ہے نا. بالکل جاہلانہ سوال ہے نا. کیوں ان کا سوال؟ کوئی بھی سوال کو کر سکتا ہے نا, آپ جواب دینے کے بعد. ریڈیو ایکٹیو ہوں, جہاں سے گزرتا ہوں بندے مار جاتے ہیں. نہیں, اوبیسلی نہیں. تو آرمی جائے گی نا ادھر, وہ بدوائیں دینے کے لیے تو نہیں جانا نا ادھر. دیکھیں, کوئی ایک کامن سینس کی چیز ہوتی ہے. میرے موومنٹ کیا ہے کہ یہ واقعہ دوبارہ نہ ہو. مسلمان طاقت میں لابی ہمارے پاس ہونی چاہیے. غزہ ابھی ہے نا, کل کوئی اور واقعہ ہوگا. اب سوڈان شروع ہو گئے جی, کل کوئی پاکستان میں ہی واقعہ ہو سکتا ہے, انڈونیشیا میں ہو سکتا ہے. میرے لیے تو سب ایک برابر ہیں. ٹھیک, ہمارا کام ہے. اور جو میں پریکٹیکلی تقریباً الحمدللہ 145 کنٹریز سے ملین لوگ کمبائن ہو چکے ہیں اسلامک میسیجنگ سسٹم کے اوپر. وہ کیا کر رہے ہیں؟ فائنینشیل پلرز میں, پولیٹیکل کیپٹل میں, مینٹل کیپٹل میں اور مورل کیپٹل میں آپس میں اکٹھا کر رہے ہیں ایک دوسرے کو روز ایوری ڈے نان اسٹاپ. 140 کنٹریز کا مطلب ہے 24 گھنٹے لیکچر سیشنز نیٹ ورک کریٹ ہو رہی ہے. ٹھیک ہے, اب اس کی کیا تفصیل ہے؟ میں نے کون سے کوئی سیکرٹ آرگنائزیشن بنائی ہے اسکل اینڈ بون کی. اسلامک میسیجنگ سسٹم .com پہ جائیں, انرول کریں, فری ہے. اچھا, جائیں دیکھیں کیا ہو رہے ہیں وہاں پہ. لڑکے لڑکیاں, مرد عورتیں, پیرنٹس, اسٹوڈنٹس اکٹھے ہوئے ہیں, بزنس مین اکٹھے ہوئے ہیں. کیا کر رہے ہیں کہ آپس میں اکٹھے کرو مسلمانوں کو. 2 ارب مسلمانوں کو اکٹھا کیے بغیر اگر 1% بھی کام کے بندے اکٹھے ہو گئے نا تو لابی ہمارے پاس ہے. اس میں کون سی راکٹ سائنس ہے؟ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 پلر کیے تھے, میں نے وہی 4 پلر اکٹھے کیے. مورل ایکیومن کہ اللہ اور اس کے رسول سے صحیح اور غلط لینا ہے. مینٹل آئی کیو بڑھاؤ. فزکس, کیمسٹری, بایولوجی, میتھمیٹکس, پولیٹیکل سائنس, ایسٹرانومی ہمارے پاس ہونی چاہیے. ریسرچ پیپر 2.25 لاکھ ریسرچ پیپرز نیشنل سائنسز کے پبلش ہوئے ہیں 2025 میں. 2.25 لاکھ 9 پاکستان سے ہوئے ہیں. شرم آنی چاہیے نا. اس میں ایک آپ کا بھی تھا. ہمارے 3 ہیں ماشاء اللہ IMS کے. اچھا, مسئلہ یہ ہے 2.25 لاکھ میں سے اس 9 میں سے 3 آپ کے ہیں, IMS کے ہیں. اچھا, میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں ہمارے وہ پبلش ہو گئے, میں تو شرم کی بات بتا رہا ہوں کہ مسلمانوں کے کیوں نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ نے یتلو علیہم آیات, قرآن میں ہمیں حکم دیا ہوا ہے کہ ڈی کوڈ کرو یونیورس کو. ٹھیک ہے, ایکسپلور کرو. ایکسپلور نہیں کرو, ڈی کوڈ کر کے فارمولائز کرو, تھیورائز کرو, تاکہ ہیومن پروگریس اور یہ انٹرسٹیلر جرنی تمہارے تھرو ہونی چاہیے. یہ قرآن میں اسپیس پروگرام مسلمانوں کے لیے فرض ہے. اچھا, اسپیس پروگرام ہمارا ہونا فرض ہے. صحابہ کرام نے ایسٹرانومی کی حدیثیں 1400 سال پہلے بتائی ہوئی ہیں. صحابہ کرام نے لٹرلی پلسار ڈسکرائب کیا. عبداللہ بن عباس نے پلسار, اچھا, دا نیوٹران اسٹار وچ ایکچولی ریوالوز ایٹ 25% آف دا اسپیڈ آف لائٹ, مور دین 700 ریوولوشنز پر سیکنڈ, جس کو اللہ تعالیٰ نے کہا والسماء والطارق وما ادراک ما الطارق. تمہیں کیا بتاؤں کہ کیا ہے طارق؟ اور کیا مطلب نعوذ باللہ, اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ کچھ جتا تو نہیں رہے, ہمیں بتا رہے کہ سیکھ کیا ہے. انہوں نے سیکھ لیا. اچھا, وما ادراک ما الطارق کے بعد اب اس کی یوٹیلیٹی نہیں, ابھی تو ڈسکوری ہوئی ہے. یوٹیلیٹی تو کوئی اور چیز کا نام ہے نا. سرن پروگرام یوٹیلیٹی کا پروگرام ہے نا. اسپیڈ آف لائٹ میجر کر لینے سے میرے گھر میں کون سا کوئی لائٹ آ جاتی ہے؟ میرے گھر میں لائٹ آنا کے لیے اس پروگرام کی یوٹیلیٹی چاہیے. ٹھیک, کوانٹم فزکس میں جانے سے صرف IQ نہیں بڑھتا, اس سے پولیٹیکل ورتھ بھی آپ کی بڑھ جاتی ہے. ٹھیک ہے, آپ اس اسٹوڈیو میں نگاہ دلائیں, مجھے ایک چیز بتا دیں جو فزسسٹ نے نہیں بنائی. آپ مجھے بتائیں. ہر چیز اس نے بنائی. تو مال بھی تو فزکس کے تھرو ہی لیا نا انہوں نے, ہم نے خریدی نا. ٹھیک, بجلی سے ہر چیز ہم نے چلائی. بجلی کہاں سے آئی؟ یورپ سے آئی. فزکس کے پروفیسر نے نکلوائی بجلی. آٹوموٹیو کہاں سے آیا؟ سیل فون کہاں سے آیا؟ انڈسٹری کہاں سے لگی؟ میٹلرجی کہاں سے آئی؟ انڈکشن کہاں سے آئی؟ یہ سب فزکس ہے. ٹھیک, خربوں ٹو دا پاور آف خربوں ڈالر ہسٹری میں جو انسانوں نے بنائے ہیں وہ فزکس کے تھرو بنائے ہیں. جس کے پاس فزکس ہے, مال اس کے پاس ہے, طاقت اس کے پاس ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قرآن سے زیادہ کوئی چیز حق نہیں رکھتی کہ تم اجرت اس سے لو.
یہ حدیث کیوں نہیں ہے مسلمانوں میں؟ پاکستان میں کیا ٹریڈیشن ہے؟ قرآن والا پیسے لے رہا ہے، دین بیچ رہا ہے. اور دین بیچنا کہتے ہیں فتویٰ، مرضی کا فتویٰ، حکمران کی مرضی کا فتویٰ دے دیا. آنٹی آئی تھی، طلاق ہوئی تھی، مگر میں نے فتویٰ دے دی طلاق نہیں ہوئی تاکہ ان کی شادی بچ جائے، پیسے لے لیے. اس کو دین بیچنا کہتے ہیں. اچھا. قرآن، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اشاف ہمارے ہیں، مسلم بخاری کی حدیث ہے کہ قرآن سے زیادہ کوئی چیز حق نہیں رکھتی کہ تم اس سے پیسے بناؤ. اچھا. کیوں؟ جس چیز میں پیسے آتے ہیں برین اس طرف موو کرتا ہے، ہیومن اس طرف پیرامڈز بناتے ہیں، اور ہائی آئی کیو، جدت اور ریسرچ نکلتی ہے اس کے اندر سے. ٹھیک. آپ بتائیں آج تک قرآن میں ریسرچ کیوں نہیں ہوئی؟ کیونکہ ہم نے قرآن سے پیسے سائڈ پہ کر دی، قرآن سے پاور سائڈ پہ کر دی. پاورفل بندے کبھی قرآن کی طرف نہیں آئیں گے، مالدار کبھی قرآن کی طرف نہیں آئیں گے. کون آئے گا قرآن کی طرف؟ بڑے بڑے مالدار بھی ہیں قرآن کی طرف. اچھا بتائیں کہاں سے قرآن پاک کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے کس کا مال لگ رہا ہے؟ ہمیں بھی بتائیں. ساری دنیا میں قرآن پاک جاتا ہی ہے. قرآن پاک امپلیمنٹ کرنے کا مطلب ہوتا ہے یعلمہم الکتاب، لا آف قرآن امپلیمنٹ کرنا. وہ گریٹر اسرائیل کا آخری یہ پرسوں کا بیان سنیں، امبیسڈر آف امریکہ، دا گریٹر اسرائیل از دا ببلیکل رائٹ آف اسرائیل. یہ امریکہ کا پریزیڈنٹ بول رہا ہے ببلیکل رائٹ آف اسرائیل. آپ کو مطلب گریٹر اسرائیل کا مطلب کیا ہے؟ ساؤتھ نارتھ آف مدینہ بھی رائٹ آف یہودی ہے ایز اے ببلیکل رائٹ. او بھائی تو بائبل کا ماننے والا ہی نہیں ہے، تو لیفٹسٹ لبرل ہے، تو بائبل پہ آ گیا اب اچانک سے. اور اس کے بعد تو کہہ رہا ہے یہودیوں کی رائٹ ہے، جنہوں نے تیرے نبی کو قتل کیا، تیرے رب کو، یہ تو رب مانتے ہیں عیسیٰ کو، ان کو تو پروجیکٹ کر رہا ہے. اس کو کہتے ہیں اتباع، تابع کر لیا ان کو. یہ اس لیے کہہ رہا ہوں فائنینشیل اور پولیٹیکل کیپٹل ہمارے پاس ہونا ضروری ہے. اس کی موومنٹ کر رہے ہیں جو آپ کہہ رہے ہیں پریکٹیکل کیا کیا ہے. جا کے دیکھیں. آپ کو فنڈ کون کرتا ہے؟ میرے کون سے فنڈ ہیں سر؟ میں نے کون سے فنڈنگ؟ کوئی فنڈنگ نہیں کرتا. الحمدللہ. دل پہ ہاتھ رکھ کے ایک روپیہ آپ میرے کیمرے پہ کہیں کہ ایک روپے کی ڈونیشن نہیں لی اس مقصد کے لیے. ایکچولی میرا 6 سال سے ایک ہی میسج ہے کہ جس نے کبھی بھی ساحل ادیم کے نام پہ یا ساحل ادیم کے لیے یا میں نے خود 1 روپیہ بھی مانگا، وہ فراڈ کر رہا ہے. آپ نے نہیں لیا. میرا کیا فلسفہ تھا کہ بھائی جیسے ہی میں نے ڈونیشن آن کر دی، جو کہ حلال ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈونیشن لی ہوئی. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں خود کہا ہے کون ہے جو اللہ کو قرض دے. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ، اللہ ہم سے پیسے مانگ رہا ہے. ابو درداء نے کہا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ابو درداء جی ہاں اللہ ہم سے پیسے مانگ رہا ہے، پیسے لگانے پڑتے ہیں، مجھے ہی پتہ ہے. میں نے کیوں نہیں لی، اور نہ ہی میرا بھی ارادہ ہے کوئی آگے بن سکتا. مجھے دیکھیں موومنٹ ڈیپینڈ، مصرف بتاتا ہے کہ پاس پیسہ کتنا چاہیے. مصرف پروجیکٹ بتائے گا نا. ابھی تک جتنی موومنٹ ہوئی ہے، میرا سوال یہ ہے کہ آپ نے 1 روپیہ نہیں لیا الحمدللہ، اور نہ ہی میرا کوئی ارادہ ہے. میں بتاتا ہوں کیوں. اور آپ نے اپنی جیب سے لگایا؟ جی جی بالکل، ہر چیز الحمدللہ ثم الحمدللہ. میں نے پہلے دن سے کہا تھا کہ جس دن آپ ڈونیشن پہ آ گئے نا، اس دن آپ نے اپنا آئی کیو ڈراپ کر دیا، کیونکہ آپ کو پیسے آنا شروع ہو گئے. پیسے کمانے کی جو کمپیٹنس چاہیے پہلے وہ لے لو. کمپیٹنٹ بندے اپنے پروجیکٹ کی فائنل سٹیجز کے اوپر آگے کہنا پیسے تھوڑے پڑ گئے، بنتا ہے ان کا پیسے مانگنا. ہم کچھ نہ کریں اور ڈونیشن آنی چاہیے ہمیں. یہ غیرت کے خلاف ہے اسلام کی، مسلمان کی، کہ ہم زکاتوں اور چندوں کے اوپر بیٹھ کے اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہے ہوں. یہ دو چیزیں اکٹھی نہیں ہو سکتی. اچھا ٹھیک ہے. اور ویسے بھی یہ پریسیڈنس ہے اسلام کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوات میں ڈونیشن لی ہے. عام دنوں میں کب صحابہ نے پیسے لیے کسی سے؟ اسلام مانگنے والا دین نہیں ہے. جی یہ یاد رکھیے گا، مسلمان کی شان نہیں ہے کہ اس کو کوئی پیسے دے. ٹھیک کہہ رہے ہیں. یہ تو ہمیں تو اللہ تعالیٰ بھی کہتا ہے نا وہ دینے والا ہاتھ. جی جی ہم دینے والے لوگ ہیں. مسجد دینے والی درسگاہ ہونی چاہیے تھی، ہم نے مسجدوں کو لینے والی درسگاہ. ہر مسجد میں جا کے آپ کا وہ ایک بیان بھی آیا تھا، اس کو بھی کلیئر کریے گا. وہ آپ نے کہا کہ گورنمنٹ نے 25,000 وہ مولوی کی تنخواہ کر دی، اس پہ آپ کو کیا کوئی شکوہ تھا؟ مجھے شکوہ 25,000 پہ کیوں نہیں لگا؟ مجھے شکوہ کامن سینس کا ہے. 2 چیزیں. کل میں آپ کو 25,000 آفر کرتا ہوں، 25 لاکھ آفر کرتا ہوں. اچھا. اس کے بعد اب انڈر ڈیوریس آ رہتے ہیں، پریشر میں رہتے ہیں کہ یار میں اب ساحل کے خلاف بات نہیں کرنی. میں مبرہ ہو گیا نا آپ سے. نہیں ساحل بھائی کبھی کہہ سکتے ہیں کہ میرے خلاف بھی کر دیں. کہوں گا تو کریں گے آپ، کروں گا تو کریں گے، ورنہ نہیں کریں گے. کامن سینس ہے. آپ کے اوپر پریشر ہوتا ہے کہ یار آئی کی ناٹ بائٹ دی ہینڈ دیٹ فیڈز می. ہاں obviously. ابو حنیفہ، یہ پاکستانیوں کو بتا رہے ہیں، حنفی ہیں نا سارے. ٹھیک. ابو حنیفہ کو یہ آفر لگی تھی کہ ہم آپ کو چیف جسٹس لگا رہے ہیں. ابو حنیفہ نے کہا پھر مجھے آپ کی مرضی کا فتویٰ دینا پڑے گا کیونکہ آپ چیف جسٹس لگا رہے ہیں، تو میرے سے نہیں ہوگا. اسی رات شہید کیا ابو حنیفہ کو انہوں نے. دیٹس دا کاز آف ڈیتھ آف امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ. بالکل ٹھیک. یہ حنفیوں نے اگر 25,000 لے لی ہیں تو بھائی کامن سینس ہے، میرا نہیں ہے، تم لوگ نے کہا ہے نا. وہ حنفی تو یہ ہے، میں تو نہیں. کیا کریں آپ بتائیں، آپ کیا کہتے ہیں؟ سنیں پہلے 2 غلطیاں. پہلے یہ غلطی بتا رہا ہوں. ایک تو آپ پریشر میں آ جاتے ہیں، کمپرومائز ہو گئے. دوسری بات آپ اگر ڈاکٹر ہو نا، کمپرومائز ہو تو ہم پسلیاں توڑ دیتے ہیں ڈاکٹروں کی. تو
ہسپتال کے اونر کے پریشر میں تو نے ہمارا بندہ مار دیا ٹھیک یا تو مس ٹریٹ کر رہا ہے ہمارے پیشنٹ کو, چھوڑتے ہیں آپ؟ نہیں چھوڑتے. اسلام کی بات ہو رہی ہے, اب اللہ کے قانون کی, اللہ کی پالیسی کی بات ہو رہی ہے, ادھر آپ بندہ کمپرومائز رکھ دیں گے. مطلب آپ کہہ رہے ہیں کہ سارے کمپرومائزڈ ہو گئے ہیں 25,000 لے کے, مجبوراً وہ کمپرومائز ہوں گے, مجبوراً کمپرومائزڈ ہو جو بھی پیسے لے گا کمپرومائز ہوگا. سر یہ اس میں کوئی میں نے کوئی نئی بات نہیں کی, جس کو پیسے دیتے ہیں وہ خادم ہے, وہ کمپرومائز ہے, وہ جو کچھ کرے گا میرے خلاف. بھوکا مر جائے سر, کیا جب مریم نواز نہیں آئی تھی تو بھوکے مر رہے تھے؟ پیسے نہیں دیتے تھے نا. اور سر بات سنیں, میں نے تو کہا ہے پیسے بناؤ, میں نے تو کہا ہے قرآن, آپ یہی کہہ رہے ہیں ابھی تھوڑی دیر پہلے کہ پیسے ہونے چاہیے. جی پیسے بناؤ بھائی. یہ آپ کسی ایسے بندے سے, ایسے اداروں سے یا گورنمنٹ سے پیسے نہیں لے سکتے. اتنی سی بات بتاؤں, ابو ذر غفاری نے کہا تھا کہ میرا کفن بھی وہ پہنائے گا. صحابہ کرام آئے ہوئے جی جی, کہ جس نے آج تک گورنمنٹ نے کام نہ کیا ہو, اچھا ایک ڈاکیے کا کام نہ بھی نہ کیا ہو. پڑھے, میں نے تو نہیں بنائی نا بات, حدیث ہے کہ تم تو کمپرومائزڈ ہو. جب کمپرومائز ہو جاتے ہو تو پھر تمہارا اسلام سے کوئی تعلق نہیں رہتا. یہ میری نہیں, ابو ذر غفاری کی حدیث ہے. اچھا, دوسرا مسئلہ مجھے یہ ہے, ابو ذر غفاری سے بڑا ستارہ کہاں سے میں آپ لے کے آؤں؟ یا تو نا کوئی شیعہ حدیث ہو, سنی حدیث ہو. بھائی ابو ذر غفاری کہانی ختم ہو گئی. بالکل ٹھیک. جو اصلی بات ہے 25,000 لینے کی, مجھے اس پہ جو اصلی مسئلہ تھا, کمپرومائز والی بات پہ تو تھا ہی, اس پہ شک لکھی ہے کہ مسجد سے سیاست کی بات نہیں ہوگی, اس پہ سائن کرنے کے 25,000 ہیں. تو مسجد سے سیاست کی بات ہونی کیوں چاہیے؟ اور کہاں سے سیاست کی اللہ کے گھر سے سیاست اب تو نہیں ہونی چاہیے, یہ تو بالکل ٹھیک ہے. اللہ کے گھر سے ہی تو سیاست ہونی چاہیے, یہ ٹھیک ہے. اچھا مجھے بتائیں, ایک خطبہ ہو رہا ہے, اس میں پی ٹی آئی, پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی کی بات ہونی چاہیے. دیکھیں اس میں مسلم لابی کی بات. میرا سوال بتائیں نا, یہ جو میں سوال کر رہا ہوں اس کا تو آنسر دیں نا. دیکھیں آپ جس کو سیاست کہہ رہے ہیں نا, سیاست یہی ہے نا. ہمارے ملک میں سیاست کیا ہے؟ ہمارے ملک میں چھوڑیں, وہ قرآن ہم جس ملک میں ہیں ابھی 25,000 ادھر کر دیے ہے نا, انہوں نے لاگو کیا ہے نا کہ 25,000 مولویوں کو دینا چاہیے گورنمنٹ کی طرف سے. آپ نے کہا کہ جی مسجدوں سے سیاست کی بات ہونی چاہیے. ہمارے یہاں پر سیاست کیا ہے؟ پی ٹی آئی, پی ایم ایل این, پیپلز پارٹی, جماعت اسلامی اور مختلف ایکسیکٹرا. ان کی بات نہیں ہونی چاہیے مجھے تو لگتا ہے. آپ کہتے ہیں ہونی چاہیے. جی میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ پی ٹی آئی کی بات کرنا سیاست ہے, میں تو مانتا ہی نہیں ہوں پی ٹی آئی سیاست ہے یا مسلم لیگ سیاست ہے یا پیپل پارٹی سیاست ہے. پھر میں یہ مانتا ہوں قرآن سیاست ہے. قرآن کس طرح سیاست ہے؟ لا الہ الا اللہ سے بڑی سیاست کیا ہے؟ لا الہ الا کا بھائی کوئی اور پاور نہیں مانتے ہم, صرف اللہ کی پاور کو مانتے ہیں. سیاست تو شروع ہو گئی ہماری. تو وہ شک جو آپ نے کہا, ابھی آتا ہوں میں, ابھی تو میں نے 3500 آیتیں سناتا ہوں سر, 3500 سناتا ہوں جو صرف سیاست کی آیتیں ہیں. اچھا, وَأَعِدُّ لَهُم مَا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ, ہلکے ہو یا بھاری ہو جاؤ فلسطین. اللہ نے لکھا ہے نا, یہ سیاست کی آیت نہیں ہے. ٹھیک ہے, مجھے بتائیں. یا پھر یہ انسانوں سے یہ تو جاؤ فلسطین تو سیاست نہیں ہے مجھے لگتا ہے. سیاست ہے سر. اور کون سا بل پاس کرائے گا فلسطین جانے کے لیے؟ بل پاس ہوگا نا. میری بات سنیں, ہم اسٹیپ بائی اسٹیپ کر لیتے ہیں, زیادہ بہتر ہو جائے گا. میرے لیے بھی آسان ہو جائے گا, لوگوں کے لیے بھی آسان ہو جائے گا. ہم 1.25 لاکھ مسجدیں ہاں جی آپس میں کنیکٹ ہو کے یہ فتویٰ ایشو کریں کہ پاکستان آرمی کا فلسطین جا کے لڑائی کرنا اسلام میں فرض ہو کے, جو کہ کنونشن سینٹر میں فتویٰ دے دیا, میں نے نہیں دیا, کیونکہ علماء نے دیا نا. اچھا, اب مسجدیں آپس میں کنیکٹ ہو جائیں کہ بھائی جمعے کے خطبے میں بتا رہے ہیں کہ اب یہ ضروری ہے کہ مسلمان انٹرونشن کریں گے. اگر انہوں نے انٹرونشن نہ کی تو آپ عام عوام ان کو دوبارہ ووٹ نہیں ڈالیں گے, کیونکہ تم پھر اس کی معاونت کر رہے ہوگے نا. اچھا ٹھیک ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث شریف فرمائی کہ جو ظالم کی معاونت کرتا ہے اللہ اس ظالم کو اسی کے اوپر مسلط کر دیتا ہے. اتنی بڑی قرض ہے یہ. اب جس وقت مسلمان مسجدیں پاکستان کی اس بارے میں بائیکاٹ کریں گے, بھائی ہم تمہارے اس گناہ کا حصہ نہیں بن رہے, فلسطین نہ جانا گناہ ہے. اچھا, قرآن میں گناہ ہے نا. ٹھیک. جیسے ہی انہوں نے معاونت ہٹائی, معاونت ووٹ کو کہتے ہیں نا, ووٹ کا بائیکاٹ ہو گیا, ان کی تو کرسیاں ختم ہو گئی نا. جب کرسیاں ختم ہو گئی تو سیاست ہے. اس کا پی ٹی آئی سے کیا تعلق ہے, پیپل پارٹی سے؟ سمجھ رہے بات؟ اچھا, یہ بیر منیمم تھا جب تک کہ عثمانی صاحب نے یا منیب الرحمان صاحب نے فتویٰ دیا تھا نا کہ پاکستان کے لیے فرض ہو گیا کہ وہ جائے. ان کا مطلب تھا گورنمنٹ کے لیے فرض ہو کے جائے. ٹھیک. تو عام عوام کے لیے بھی یہی فرض تھا نا کہ اگر وہ نہیں جاتی گورنمنٹ تو تم اس گورنمنٹ کا حصہ نہ بن جانا. بھائی ٹھیک ہو گیا. عام عوام کے لیے فتویٰ تھا. انہوں نے یہ فتویٰ ایز از ایکسپلین کیوں نہیں کیا؟ میری تو ان سے شکایت ہے کہ ہمیں فتویٰ دیا تو فتوی کی تطبیق بھی تو دو. کہ وہ نہیں جاتے تو پھر کیا کریں؟ ہم کیا کریں سر؟ مفتی صاحب ہم کوئی جنرل عاصم منیر تو نہیں ہے, ہم کوئی نواز شریف تو نہیں ہے. آپ نے نواز شریف کا فتویٰ ہمیں کیوں دیا ہے؟ ان کو جا کے دینا. ٹھیک ہے, خط لکھا ان کو, ہمیں سنا رہے ہیں کنونشن سینٹر میں سامنے نواز شریف بیٹھا ہوا ہے یا زرداری بیٹھا ہوا ہے, سامنے تو عام عوام بیٹھی ہوئی ہے. ہمیں بتائیں اگر وہ نہیں جاتے تو ہم پہ کیا فتویٰ ہے؟ ہم نے کیا کرنا ہے؟ فتویٰ دینا. تو فتویٰ یہ تھا
کہ سر پھر آپ ان کا ساتھ نہ دیں, آپ ان کو ووٹ نہ ڈالیں. ہاں ساتھ ووٹ کر کہتے ہیں اور کیا, بس وہ بیلٹ باکس 0 پہ جائیں. بیلٹ باکس جس دن 0 ہوگا اس دن پاور عوام کے پاس آ جانی ہے کہ بھئی آپ ہمیں بتاؤ ہم کیا کریں جو تم ہمیں ووٹ ڈالو. چھوڑو نواز شریف جیتے یا عمران خان جیتے اور ووٹ تو ڈالو, ان کی تو پلی ہونی تھی. پھر بالکل ٹھیک, یہ سیاست نہیں ہے, یہ سیاست ہے جی یہ ہے قرآن کی سیاست. یہ کوئی پی ٹی آئی لیبل نہیں ہے, یہ کوئی پی 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 لیبل نہیں ہے, یا کوئی مسلم لیگ لیبل نہیں ہے, یہ قرآن کا لیبل ہے. ٹھیک ہے کہ بھائی اللہ کا کام کر تو اس دفتر میں بیٹھنے کے لائق ہے, اگر اللہ کا کام نہیں کرتا تو ہم تیری معاونت نہیں کر سکتے. صحیح ہے, بالکل ٹھیک ہو گیا. اچھا مجھے یہ بتائیں آپ کہ آپ جمہوریت کو مانتے ہیں کہ وہ ایگزسٹ کرتی ہے؟ جی میں مانتا ہوں, ہر برائی جو ایگزسٹ کرتی ہے میں مانتا ہوں برائی. جمہوریت آپ کہتے ہیں برائی ہے؟ جمہوریت نہ صرف ایک حماقت ہے بلکہ اس لیول کا گناہ کروا دیتی ہے کہ ہم بھی حصے دار بن جاتے ہیں ان کے گناہ. تو آپ کے پاس کیا سسٹم ہے کوئی اس کے علاوہ؟ میں نے کوئی سسٹم نکالنے آیا ہوں, میں اللہ کے خود سسٹم بنا دیا. اللہ کے نبی آپ کو جمہوریت پسند نہیں نا, ایک منٹ کے لیے یہ غلط الفاظ ہی غلط ہے. پسند ناپسند کا میرا حق ہی نہیں ہے. اللہ نے جب بتا دیا ہے کہ میری اگر ہارٹ سرجری ہے نا تو میں ووٹ نہیں ڈلواؤں گا کون سرجن ہوگا. میں کوالیفائی نہیں کرتا, میں کوئی ڈاکٹر ہوں. ڈاکٹر سرجری کراؤں گا نا, کون سا ڈاکٹر ہوگا اس کے لیے ووٹ ڈالیں گے کیا؟ نہیں, میرا حق نہیں, میرا جسم ہے, میرا نہیں ووٹ ڈلنا چاہیے. ڈلنا چاہیے. ریئلی ڈو آئی یو تھنک آئی کوالیفائی کہ میں بتا سکوں کون سا ہارٹ سرجن بہتر ہے؟ نہیں, ہم دیکھتے تو ہے نا کہ کون سے ہارٹ سرجن سے کروانی ہے, دیکھتے ہیں اس کے کریڈینشیلز دیکھ کے نا کہ بھائی کتنا پرانا ایکسپیرینس ہے کہ نہیں, کریڈینشیلز دیکھ کے. مگر ووٹ تو نہیں ڈلتے نا. ووٹ تو نہیں ڈلتے obviously. ایک جان کا معاملہ آ گیا, جان کے معاملے کے اوپر ہم سیدھے ہو جاتے ہیں نا. obviously اپنی جان کا معاملہ آ جائے تو چھوڑ دیتا ہے. جب دین کا اور 25 کروڑ لوگوں کی جان اور ان کے روٹی کا معاملہ آ جائے, ان کی فیوچر کا, ان کی نسلوں کے بھوکے مرنے کا معاملہ آ جائے تو ہم کہیں ہاں خیر ہے ووٹ ڈالو جڑا مرضی ہارٹ سرجن, ہم ووٹ ڈالیں گے, ہماری ہارٹ سرجری کون کرے گا؟ شرم نہیں آنی چاہیے یار. یہ کامن سینس کے خلاف بات ہے. اسلام تک تو میں آؤں گا شکیں نکالتا ہوں, یہ کامن سینس کے خلاف بات نہیں. ایک بندے کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کس کرائٹیریا کے اوپر بندہ سلیکٹ کرتے ہیں, اس کو آپ نے کہہ دیا آئیں جی آپ ہمارے فیوچر کا فیصلہ کریں نا. کیا بات ہے اس میں؟ ایسی میں نے کون سی بات کی ہے جس کے اوپر آپ آرگیو کر سکیں؟ مطلب مجھے یہ بتا دیں کہ آپ کو جمہوریت سے مسئلہ کیا ہے؟ اللہ ابھی تو بتایا, تھوڑا سا ذرا الیبوریٹ اور کر دیں. اس سے زیادہ کیا الیبوریٹ کروں؟ میں نے آپ کا دل چیر کے آپ کو نااہل ڈاکٹر کے انڈر کر دی, کیونکہ میرے اور آپ کے دوستوں میں بہت یہ سارے جو اوپر بیٹھے ہیں قرآن نااہل ہیں. سر قرآن بتائے گا اہل کون ہے کون نہیں. قرآن نے کہا کہ فلسطین جاؤ, قرآن نے لکھا ہوا ہے فلسطین جاؤ. ٹھیک ہے, وہ قرآن نے لکھا ہوا ہے ساؤتھ افریقہ جا کے حبشی بچاؤ. قرآن نے لکھا ہوا ہے, حکم ہے. جو نہیں جا رہا اس کو لیڈرشپ کا حق اسلام میں نہیں ہے. اچھا کوئی کہے نا کہ سر ہمارے پاس تو پیسے نہیں ہے جنگ لڑنے کے, آپ کہہ رہے ہیں جاؤ. اللہ نے کہا ہلکے ہو تب بھی جاؤ, بھاری ہو تب بھی جاؤ, ہر حالت میں جاؤ. جی یہ تمہارے پاس چوائس ہی نہیں ہے. تو کیوں نہیں جاتے؟ اللہ تعالیٰ نے اسی آیت کی فوراً بعد لکھ دی ہے کہ یہ اس وجہ سے نہیں جاتے. کس وجہ سے؟ کہ یہ انسانوں سے ایسے ڈرتے ہیں جیسے کہ اللہ سے ڈرنے کا حق ہے, یا پھر اس سے بھی زیادہ ڈرتے ہیں. یخشون الناس کا خشیت اللہ او اشد خشیہ. یہ ان میں سے اذا فریق منہم یخشون الناس, جب اللہ نے حکم دیا جہاد کا تو ان میں سے ایک فریق اسے ڈرنا شروع ہو گیا, انسانوں سے ایسے ڈرنا شروع ہو گیا, فلسطین اسرائیل سے, امریکہ سے, کا خشیت اللہ, جیسا کہ اللہ سے ڈرنے کا حق ہے. آگے اللہ نے کیا کہا, او اشد خشیہ, اس سے بھی زیادہ ڈرنا شروع ہو گیا نتنیاہو سے یا ڈونلڈ ٹرمپ, جتنا کہ اللہ سے ڈرنے کا حق ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے اسی آیت کے بعد لکھا ہوا ہے کہ جا کیوں نہیں رہے ہو قتل کرنے ان ظالموں کو جو بستی میں سے. لیکن نیتنیاہو کا اور اس کا نام تو نہیں آیا نا. استغفر اللہ, قرآن صرف ایک وقت کے لیے آپ نے قید کرنا ہے. obviously یہ تو ساری ابھی بڑے نیتنیاہو نے آنے ہیں سر, بڑے ابو بکر نے آنا ہے, اور بڑے علی بن ابی طالب آنے ہیں ابھی. لیکن آپ نے ایک چیز کوٹ کی نا کہ وہ نیتنیاہو, اور وہ کانٹیکسٹ ذرا لوگوں کو کلیئر بھی کرنا چاہیے. میں کانٹیکسٹ سنا دیتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وما لکم لا تقاتلون فی سبیل اللہ, کیوں نہیں گئے ہو جا کے تم اللہ کی راہ میں لڑ کے قتل کرنے کے لیے. وما لکم لا تقاتلون فی سبیل اللہ والمستضعفین من الرجال والنساء, جب وہ ضعیف مطلب کمزور لوگ, آدمی اور عورت, دعائیں کر رہے تھے, فریادیں کر رہے تھے, ربنا اخرجنا من قریۃ الظالم اہلھا, ہمیں اس بستی سے نکال, یہاں پہ ظلم شروع ہو گیا, میں قتل کرنا شروع ہو گیا ہے. فلسطین یاد آ رہا ہے, ساؤتھ افریقہ یاد آ رہا ہے, برما یاد آ رہا ہے, سوڈان یاد آ رہا ہے آپ کو. اللہ تعالیٰ اب نام لکھ لکھ کے اپنے آپ کو
اسپیسیفائی کر کے قید کریں قرآن کو. ابھی بڑے ہونے ہیں یہ ان میں سے ایک ہمارے دور میں تو ہمارے قرآن کا سوال ہمارے دور سے ہونا ہے نا. دیکھو ٹھیک. وَجْعَلْ لَنَا مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا وَجْعَلْ لَنَا مِن لَّدُنكَ نَصِيرًا. یا اللہ ہمیں کوئی بھیج اپنا جو آ کے ہمیں ادھر سے نکال دے اور ظالم کو قتل کرے. تو ساحل بھائی اللہ تعالیٰ نے بھیجے تو ہیں فیلڈ مارشل عاصم منی صاحب. اللہ کرے آپ وہ خود یا پھر ہمیں یہ پریشر دنیا پوری ہمیں سرا رہی ہے. ہاں دنیا سرائے سر. مجھے سر اللہ کی جو آیت ہے نا اس کے اوپر جو پورا اترے گا ہم بھی سرائیں گے. جائیں میں وہ تو تو کہہ رہا اللہ ہوں کی آیتیں ہی سر سناتے ہیں. عاصم منیر نے ایک دفعہ اشارہ بھی کیا نا کہ پاکستانی ہو آؤ دیکھیں. پھر فیلڈ مارشل بہت چھوٹا ٹائٹل ہے سر. اس کی نسلوں کو فیلڈ مارشل بنا دیں گے, ایمپررشپ دے دیں گے کہ اللہ کا حکم ماننا بھائی. اور آپ کہتے ہیں پاکستان آرمی نہ جائے, ہم خود چلے جانے. انڈیا کے ساتھ بھی بنیاد المرصوص میں اللہ کے حکم پہ ہی آیت سے شروع کیا. کس نے کہا کہ وہ انڈیا کے خلاف کوئی غلط کام کیا؟ بالکل ٹھیک کیا. اس کو تو 2 چنڈے ایکسٹرا پڑنی چاہیے انڈیا کو. یہ اس کا چھوٹا پٹھو ہے, اسی کا ہے, اسی کا ہے. ادھر بھی اسرائیلی کے خلاف کرے تو ادھر بھی تو جانا ہے. دیکھیں جہاں پہ حکم ہے وہاں جاننا ہے. ہم تخصیص نہیں کر سکتے. وہاں پہ ٹھیک ہے یہاں پہ نہیں. قرآن کا حکم ہے بھائی, ہلکے ہو یا بھاری ہو جانا. ابھی ہم اسٹل ایز پاکستان کتنی جنگیں لڑ رہے ہیں. ابھی پاکستان کن کن ممالک سے جنگیں لڑ رہے ہیں, کوئی آئیڈیا ہے آپ کو؟ جی مجھے آئیڈیا ہے. اور کتنے لوگوں سے جنگیں لڑ رہے ہیں؟ آئیڈیا ہے جہاں پہ ہم یو این کے کہنے پہ والنٹریلی جا رہے ہیں. آپ کو آئیڈیا ہے اس کا؟ نہیں مجھے نہیں, وہ آپ بتائیں. میں بتاتا ہوں. 5 ملکوں کے تو نام مجھے پتا ہے. نارتھ افریقہ کے ہیں, ٹھیک ہے. ہم ریپبلک آف کانگو میں ہیں, ہم سوڈان میں تھے, ہم ایتھیوپیا میں تھے. ہم نے یورپ کے اندر ورلڈ کپ کی سیکورٹی بھی ہم نے جا کے دی ہے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. ہم جب یو این مشن بھیجتا ہے تو ہم چلے جاتے ہیں. ہاں اللہ مشن بھیجتا ہے تو کیوں نہیں جاتے؟ نہیں تو اگر ابھی ویسے ہم پاکستان میں کتنی جنگیں لڑ رہے ہیں. میری بات سنیں نا. نہیں میں وہ سمجھ آپ نے بتا دی نا. وہ کیا آرمی نہیں, وہ بھی آرمی ہے, لیکن ابھی ہم اسٹل اندر یہ کیا کہتے ہیں اندرونی طور پر کتنی جنگیں لڑ رہے ہیں. آرمی والوں کو سن لیں گے, آرمی والے آپ کو کہیں گے یار کچھ شرم کر, ہم آئی جنگیں لڑنے ہیں. ہاں تو جنگیں لڑنی ہیں, گنتی کر رہا ہے ہماری. نہیں وہ نہیں کہیں گے. ایک ہم انڈیا سے جنگ لڑ رہے ہیں, ایک ہم افغانستان سے جو افغانستان سے لڑائی کر رہے ہیں. اسٹرائک دیکھی آپ؟ ہاں بالکل, افغانستان سے لڑائی کر رہے ہیں, انڈیا سے لڑائی کر رہے ہیں, ٹھیک ہے. پراکسی وار بلوچستان میں انڈیا کے ساتھ بھی چل رہی ہے, افغانستان کے ساتھ نہیں چل رہی, ہمارے اندر بھی چل رہی ہے. اندر کس جماعت سے چل رہی ہے؟ یہ بلوچستان میں انڈیا ہی کروا رہا ہے. اور پاکستان میں اور اس کے علاوہ پولیٹیکل کس جماعت سے جنگ لڑ رہے ہیں وہ تو پتہ کو جنگ تو نہ کہنا سر. جنگ ہی ہے سر. نہیں سر, نہ وارفیئر. اور نہیں سوشل میڈیا, نہ میں آرمی کی توہین کرنا چاہتا ہوں اس کو جنگ کہہ کے, نہ میں پی ٹی آئی کی توہین کرنا چاہتا ہوں اس کو. وہ جنگ نہیں ہے سر. آپ نے بتا دی ہے بہرحال. تو اس میں کیا ہے سر, میں اس میں ایسی کیا بات ہے جو کسی کو نہیں پتا. یہ جنگ نہیں ہے سر. تو پھر یہ نہیں, یہ بچوں کو جو بچا رہے ہیں ہم, جو ایک فتنے سے, ایک چیزوں سے, اور جس طرح کی میمز اور وہ سب چیزیں جو کریٹ ہو رہی ہیں ان کے سوشل میڈیا سے, وہ جنگ نہیں ہے سر جی. وہ جنگ ہو کسی اور. آپ نے دیکھے ہیں جو ابھی سوشل میڈیا کمپین لانچ ہوئی پی ٹی آئی کی طرف سے. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ سر ہم بہت بزی ہیں, قرآن کو فالو نہیں کر سکتے. بگ کانٹیکسٹ میں ایک بات کریں, میری بات تو سنیں نا. اب آپ مجھے ایک بات بتائیں, آپ سوشل نہیں بزی کوئی بھی نہیں ہے, قرآن پڑھنا ہی پڑھنا ہے اور قرآن کو فالو کرنا ہی کرنا ہے. تو پھر لیکن آپ نے سوشل میڈیا کمپین دیکھی اس جماعت کی طرف سے, پی ٹی آئی کی طرف سے؟ جی ابھی ریسنٹلی جہاز والی بات کو آپ نے نہیں دیکھا کہ جہاز لیا ہے پنجاب گورنمنٹ نے اور اس کے اوپر کنٹروورسی چلی اور بہت بڑے صحافیوں نے اس کے اوپر میمز کریٹ کی. میں سر بالکل اس وقت I'm too busy in totally different things. مجھے آپ بتا دیں کیا ہوا ہے, کس نے جہاز میں گرایا ہمارا ایک اور. سر آپ کو پتا ہونا چاہیے. نہیں سر میں کیوں, میں اپ ٹو ڈیٹ تو ہونا چاہیے. ہو جاؤں گا سر, اتنی کوئی ضروری خبر نہیں ہے, زیادہ بڑی ضروری خبر ہے. یہ بھی ایک جنگ ہے جو یوتھ کو بتا رہی ہے کہ بھائی آپ نے ایک عورت کے بارے میں ایسی میمز کریٹ کرنی ہے. یہ بھی جنگ ہے. ہم نے عورت کا احترام نہیں سکھانا, اسلام ہمیں عورت کا احترام نہیں سکھاتا. سر میں نے تو پہلے دن سے کہا ہے کہ عمران خان کے ساتھ جو سب سے برا واقعہ ہوا ہے اس کے پی ٹی آئی کے فالوورز کے ساتھ آ گئے. اس کا اسٹینڈرڈ تباہ کیا انہوں نے اس کو ذلیل کروایا. میں تو شروع دن سے ہی کہتا ہوں کہ اگر یہ بھی تو عمران خان کے ساتھ وہ لوگ نہ ہوتے, اگر ہماری یوتھ تباہ ہو جاتی ہے, جنریشن ہماری یوتھ کتنے % ہے پاکستان میں؟ 65%, اپروکسیمیٹلی 65% یوتھ ہے. اگر وہ خراب ہو جاتی ہے یا وہ کسی غلط نیگیٹو کام کی طرف جو ہے وہ چلی جاتی ہے تو وہ ان کو سیدھا نہیں ہم نے کرنا, کو سیدھا سے قرآن کرے گا. قرآن ہی کرے گا, لیکن ہم نے ان کو بتانا نہیں کہ یہ صحیح ہے, یہ غلط ہے. آپ بھی یوتھ کے لیے کام کر رہے ہیں. ٹھیک ہے سر, یہ بتائیں آپ نے یہ کالے جوتے پہن کے سوال کیوں کیا ہے؟ کالے جوتے پہن کے سوال کیوں کیے؟ ہاں کالے جوتے کا کوئی تعلق نہیں. میں آپ کہوں کہ آپ نے نیلا سوٹ پہن کے جواب کیوں دیا؟ تو آپ کہیں گے نا اس کے ساتھ کیا تعلق ہے. ہاں تو میں بھی یہ کہہ رہا ہوں سر, اس کا کیا تعلق ہے جو میرے فلسطین کی بات کر رہا ہوں. نہیں آپ نے پہلے پچھلا جو کانٹیکسٹ دیا میں وہی بتا رہا ہوں. نہیں ساحل بھائی, اور میں فلسطین کی بات کرتا ہوں, آپ پی ٹی آئی پہ آتے ہیں, آپ کو کہیں سے لگتا ہے میں جنگوں کی. اللہ اکبر, میں نے تو آپ کو کہیں کہا ہی نہیں, کلیم نہیں کیا. والے سب سے زیادہ مجھے ٹرول کرتے ہیں, آپ کو پتا ہے, صرف اس لیے کہ میں کہتا ہوں عمران خان کو تم لوگ بیماری کی طرح لڑ گئے, تم لوگوں نے مروایا اس کو. آپ یہ سمجھتے ہیں؟ شروع دن سے میں یہ کہتا آ رہا ہوں کہ ایک لو اسٹینڈرڈ کی جماعت
ہم جنگوں کی بات کر رہے تھے, جنگوں سے ہم قرآن ایک کی دم بات آئے. کر رہے تھے, جنگوں کی نہیں سر. قرآن کی ہم پہلے بات قرآن نے کہا ہوا ہے اسی لیے سر. میں کہتا ہوں آپ کو شروع میں میں نے کہا لوگ یہ سمجھتے ہیں آپ کنفیوز کرتے ہیں, اچھا اس میں کیا مینیپولیٹ کرتے کنفیوژن ہیں, تھی؟ اسی لیے کہہ رہا ہوں آپ کی بات ایک لمبی جب ہوتی ہے نا سنیں اس میں کنفیوژن آ آسان کر جاتی دیتا ہوں ہے. سننے والوں کے لیے. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وما لکم لا تقاتلون فی سبیل اللہ والمستضعفین من الرجال والنساء. اس میں کوئی کنفیوژن ہے؟ نہیں. تو اس کا کیوں؟ ترجمہ کیا ہے کہ تم نے کیوں نہیں جا کے اسرائیل میں اس ظالم کو قتل کیا جب فلسطینیوں نے آواز لگائی تھی وَجَعَلْ لَنَا مِن لَّدُنْكَ وَلِيًّا وَجَعَلْ لَنَا مِن لَّدُنْكَ نَصِيرًا. بس اب اس میں کوئی کنفیوژن ہے؟ نہیں. تو پھر کیوں نہیں گئے ہم؟ دیٹس مائی اونلی ہم کیس. چلے جائیں گے اللہ کرے جائیں, مگر انشاءاللہ. اب سر وہ 60,000 بچے مر کے ہمارے سر نہیں آئیں گے وہ. آئیں گے. ہاں تو بس اتنی سی بات ہے. ٹھیک ہے. آپ بیچ میں جو مرضی ہم بات ڈال دیں وہ کنفیوژن ہوگی. یہ بات اللہ کی, اللہ مبینہ آیت دیتا ہے. ٹھیک ہے, آپ نے کہا کہ اللہ نے حکم دیا ہے کہ آپ بھائی ان بچوں کی سر اللہ جانیں نے بچاؤ. کہا ہے وہ حکم بھی دیا کہ ساؤتھ افریقہ جا کے حبشی غیر مسلموں کو بچاؤ. ٹھیک ہے. وہ اپارٹائڈ کے اندر پیس رہے تھے, پاکستانی فوج اس وقت کیوں نہیں گئی تھی ضیاء الحق کے ٹائم پہ؟ اللہ نے حکم دیا تھا نا, بڑا اسلام کرتا تھا ضیاء الحق. اللہ کا حکم اس کو اپنے مقصد کے لیے پورے یاد تھے, مگر جب اللہ کے لیے حکم دینا تھا تب نہیں کیا تھا. ٹھیک ہو گیا. سو آئی ایم ناٹ, میں تو دیکھیں اس فلسفے پہ ہوں جو خود دن سے کہتا آیا ہے, جو بڑے لوگوں کو دل پہ چھریاں چلتی ہیں کہ آرمی اسلام کی سیاست کا حصہ ہے, اسلام کی, پاکستان کی نہیں, اسلام کی. ٹھیک ہے. یہ لوگ کہتے ہیں آرمی کا سیاست سے کیا تعلق ہے؟ میں کہتا ہوں آرمی کا تو تعلق ہے سیاست سے. اللہ کا نبی مجاہد نہیں تھا, اللہ کے سارے صحابی مجاہد نہیں تھے, علی بن ابی طالب مجاہد نہیں تھے جب وہ غزوے لڑ رہے تھے سارے. اور پاکستان میں یہ پرسیپشن خود بنائی ہوئی ہم نے, یہ 2 نمبروں نے, کہ آرمی کو سیاست سے الگ کر دو. بے شرم ہے وہ بندہ, اس کو اسلام کی الف نہیں پتا, جو یہ کہتا ہے کہ آرمی کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں. آئی ہیو مائی کانسیپٹس کلیئر, میرے کانسیپٹ قرآن سے آتے ہیں. یہ لوگ پی ٹی آئی میں وہ ٹرین ہوئے ہیں, مسلم لیگ میں ٹرین ہوئے ہیں, کوئی بریلویزم میں ٹرین ہوئے تو کوئی دیوبندیزم میں, وہ وہاں سے اسلام کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اسلام کو دیکھتا ہوں قرآن سے. میں تو آرمی کو پہلے دن سے کہتا ہوں بھائی طاقت میں رہو اور سیاست میں انٹر ہو. صحیح. یہ جو آرمی میں نہیں ہے نا وہ اسلام میں نہیں ہے. اسلام میں تو ڈائریکٹ حکم ہے. 3 صحابی غزوے پہ نہیں گئے تھے, آپ کو بھی پتا ہے, مجھے بھی پتا کیا ہوا تھا ان کے ساتھ. وہ میں اور آپ پیدائشی آرمی میں ہیں نا بھائی, ہم مسلمان ہیں. یہ میرے وہ کانسیپٹس نہیں ہے کہ وہ آرمی کو, پاکستان آرمی کو سیاست سے دور رہنا چاہیے. یہ گوروں کے یورپین ایجنڈا ہے ڈیموکریسی کا. اس لیے کہہ رہے ہیں ایک اور بچہ دیا اس نے حرام کا, یہ ڈیموکریسی کے کانسیپٹ نے, کہ آرمی کو سیاست سے الگ کر دو. جہاں جہاں مارشل لا لگا ان سے ہم وہ بڑھ رہا ہے, ہمیں ڈیموکریٹک نیشن چاہیے. یہ یورپین 2 نمبری خرافات اور بکواس ہے. بالکل ٹھیک. ہر مسلمان آرمی مین ہے, ہر مسلمان آرمی مین ہے, اور ہر مسلمان سیاست دان ہے. ٹھیک. اب ان کو الگ کیسے کروں میں؟ یہ لبرل ایجنڈے مجھے نہیں, میرے سامنے نہیں چلیں گے. جو آئیں گے نا یہ لبرل آتے ہیں, او یوتھ, او دیکھیں نا آرمی کا ٹاؤٹ نکلا ہے جو آرمی کو سیاست میں ڈال رہا ہوں. میں اللہ کا اور قرآن کا ایجنٹ ہوں, میں عیسائی کا ایجنٹ نہیں ہوں. بالکل ٹھیک ہے, یہ بھی اچھا. میرے سامنے آؤ کس دن, میں تمہیں بتاؤں قرآن کیا ہوتا ہے. بالکل ٹھیک. دیکھیں میں نے ہر طرح کے ٹولرز, ٹینشن ہی نہ لو. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ آپ جو باقی مولانا بڑے بڑے مفتی تقی عثمانی, کبھی یہ جو بڑے بڑے کہتے ہیں ہیٹ اسپیچ کر کے بندہ مشہور ہوتا ہے, آپ ان لوگوں کے کیوں مطلب ایک دم لڑتے رہتے ہیں, خلاف باتیں کرتے رہتے ہیں؟ میں نے تو پہلے دن سے کہا غصہ کرتے رہتے ہیں تو مسجد سے آنی ہے. میں ان کے خلاف ہوتا تو میں کہتا ہارورڈ سے آنی ہے چینج. میں ان سے ہوتا تو کہتا یار انڈسٹری سے آنی ہے چینج, اشرافیہ سے آنی ہے, یا وہ ہوتا ہے نا کیا اسے کہتے ہیں حزب التحریر والے, کہ اصحاب قوہ سے آنی ہے. او بھائی میں تو کہہ رہا ہوں چینج ہی مسجد سے آنی ہے. میں تو حزب التحریر کے خلاف اسی لیے تو میں مناظرے کرتا ہوں باہر کے ملکوں میں, کہ تم نے کون سی نئی کوئی وہ نکالی ہے پریسیڈنس. آنی ہی مسجد سے چینج ہے. مسجد کسٹوڈین کو کمپٹنٹ کرنا ہے ہم نے بس. ٹھیک ہے. اب ایک بندے کو میں آپ کو کہوں یار ایسے نہیں بیٹھو, اس طریقے سے بات نہ کرو, پوڈ کاسٹ میں زیادہ افیکٹیوٹی آ جائے گی. آپ اس کو پازیٹیو لیں گے بھائی, کہ شکر ہے کچھ سکھا گیا. آپ یہ تو نہیں کہیں کہ تو کون ہے مجھے سکھانے والا. اتنا شعور ہر ایک میں ہوتا ہے کہ یار فیڈ بیک لے تو بندہ کہتا ہے ہاں کیا پتا صحیح ہو یار, میری امپروومنٹ ہی ہو جائے. اس تو کیا میرے کون سا کوئی پروفیشنل ڈرائیور ہے اس کے ساتھ, یہ کوئی اینکر تھوڑی ہے. جب بھی مولوی صاحب کو فیڈ بیک دو اس کے دم پہ پیر آ جاتا ہے. اور یہ کون سا اسلام ہے بھائی, تم نبی ہو سارے. سب سے زیادہ مولویوں کی طرف سے, مطلب میں سارے نہیں سر صاحب کی طرف سے مولوی آپ کرٹیسزم کیا آتا ہے آپ پہ, کہ آپ کون ہوتے ہیں ہمیں سکھانے والے. طاہر اشرفی صاحب آپ کو کہتے ہیں, آپ ایک پروگرام بھی میں نے دیکھا آپ کے ساتھ ریسرچ کرتے ہوئے, اس میں وہ کہتے ہیں کہ آپ بیٹھیں گے تو میں نہیں بیٹھوں گا. کیا وجہ, آپ بدتمیزی کر رہے تھے ان کے ساتھ؟ نہیں سر, آپ پورا پروگرام کیوں نہیں دیکھتے ہیں؟ یہ کلپ ہی آتا ہے ہمارے سامنے, تو پورا دیکھ لیا کر میں نے. وہ اتنا ٹائم نہیں ہوتا سر جی, پورا پروگرام دیکھیں, وہ تو 3 گھنٹے آپ کہاں ٹرانسلیشن سوال حق ہی نہیں ہے نا پھر آپ کو. اچھا پھر آپ بتا دینا. دیکھا آپ ہر جگہ بزی ہو رہے تھے, آرمی کو بہت بزی کیا ہوا ہے, اس لیے
اور جب میں کہتا ہوں کہاں پہ لوگ ایسا ٹائم ہی نہیں ہے سر. تو پھر سوال کس نے کر رہے ہو؟ اچھا چلیں مجھے بتائیں کیا معاملہ تھا طاہر اشرفی صاحب کے ساتھ؟ اور سر ان کا کیا نام لینا، ہر ایک کا یہی معاملہ ہے سر. وہ سب ایک ہی جیسے ہیں کہ بھائی ہمیں فیڈ بیک نہ کوئی دے دے. بس بھائی تم کل علم ہو اور تم بتا دو، نبوت کا دعویٰ کر لو. ہم کہتے ہیں یار ٹھیک ہے یار تم اللہ معاف کر دو. اللہ تم نے اپنے آپ کو نبی کے ساتھ سے سمجھ لیے تم لوگوں نے. استغفر اللہ. نبی کے علاوہ ہر بندے میں غلطی ہو سکتی ہے، اور ہر بندے کو فیڈ بیک دینا ہر مسلمان کا کام ہے، اور قرآن کی بیس پہ دے رہے ہیں ہم نے کون سا کوئی اپنی کوئی وہ جیمز میکسویل کی لیڈرشپ سکھانے کون سا میں پہنچ گیا ہوں کسی پرائم منسٹر کے پاس یا مولوی کے پاس. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈائریکٹ استدلال کر کے بتا رہے یہی. جب بھی تم پہ پیر آتا ہے او بھائی ہمیں کیوں فیڈ بیک مل گیا. آپ کو فیڈ بیک ملنے کی عادت لینے کی عادت نہیں ہے، شاباش ممبر سے اترے، شاباش بھاگو ادھر سے. اچھا جی بھی فیڈ بیک نہیں لے سکتے تو پھر کیسے امپروو کریں گے؟ انجینئر صاحب پہ آپ کو پتہ 295C جو لگی، جی مجھے پتا ہے سر. اس پہ آپ نے کیا کوئی آواز بلند کی؟ جی جتنی میں کر سکتا تھا اس سے زیادہ ہی کی. لوگوں کو اویئرنیس دینا اس کا کام تھا. میں نے تو وہ بھی کیا کہ انجینئر صاحب نے جیل سے خود کہہ دیا نہیں اس لیول پہ نہ جا بھائی تو. اچھا آپ نے ایسا کیا کیا تھا؟ اور میں نے ان سے کہا، ان کے اسٹوڈنٹ نے مجھے کال کی اور انہوں نے کہا کہ سر وہ بھائی کو جیل ہو گئی ہے، اور اس وقت 295C نہیں لگی تھی، اس وقت ان کو اریسٹ کیا گیا 3 MPO کے تحت. سو آئی سیڈ بھائی تو اس میں ایسی کیا بات ہے، تم کوئی انجینئر کی پوجا تو نہیں کرتے تھے، تمہیں وہ صحیح سبق دے رہا تھا نا. تم ساتھ والا جو گھر ہے اس کا رینٹ میں دیتا ہوں، ادھر اکیڈمی شروع کر دو. اچھا آؤ میں آتا ہوں پہلے لیکچر. ان کے باپ کا ملک ہے جو یہ روک سکتے ہیں؟ دین کا کام کرتے ہیں ہم. جیلم میں پبلک سیشن کرتا ہوں، کوئی گھر مجھے دو کرائے پہ، میں کرایہ دیتا ہوں، میں ادھر شروع کرتا ہوں. یا اکیڈمی کھولو، میں آتا ہوں اکیڈمی میں، انجینئر کی اکیڈمی میں بیٹھ کر دیتا ہوں کہ تم کسی کے باپ سے ڈرتے ہیں؟ ہم اللہ کی بات کرنے آئے ہیں ہم ادھر. اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، کسی کی پراپرٹی نہیں ہے. آئی ایم وہ مور پاکستانی ہے، وے مور مسلم دین اینی ون ایلس. ڈرپوک بندے کا کام اسلام نہیں ہے. یہ قرآن میں نشانی ہے بائی دا وے مسلمان کی، کہ ڈر نہیں بھی تو تھا نا کہ اللہ کے علاوہ نہیں کسی سے ڈرتے. کسی اور سے ڈرتے ہیں تو اللہ نے بتا دیا کہ تو اللہ سے بھی زیادہ ڈرتے ہیں انسانوں سے. تو یہ بات پہ پھر انجینئر صاحب کے اسٹوڈنٹس کو انجینئر نے کہا کہ بھائی نہیں اس کو روکو، اور نہیں ساحل بھائی نے روکو، ایسا نہ کرو. ان کا ایسے میں ایسے کیا بات، ہم نے کون سی کوئی پستولیں لے آنی ہے یا ڈنڈے لے آنے ہیں؟ ہم نے اکیڈمی آپ نے بند کی، ہم نے ساتھ والے گھر میں شروع کر دی. اس میں کیا، اوپر سے آپ کون سا کوئی پبلک سیشن کرتے ہوتے ہیں؟ 300 بندوں کا تو آپ کا کلاس روم ہوگا، سب کچھ تو یوٹیوب پہ چلتا ہے، تو ہم بھی یوٹیوب پہ چلا دیں گے. ٹھیک ہو. اور اگر آپ کو یہ اعتراض ہے کہ آپ کا یوٹیوب چینل لاؤ، ہم اپنے یوٹیوب پہ چلا دیں گے کہ ہم جیلم سے سیشن کر رہے ہیں آئندہ سے. میں تو اس لیول تک بلیور ہوں کہ اکیڈمی ٹیچر سے بہت بڑی درس چیز ہوتی ہے. ٹیچر آنا جانا ہوتا ہے. اللہ نے ہم مورٹلز ہیں نا، ہم مر جانا ہے. IMS میری موومنٹ ہے، میں نے پہلے دن سے ٹرین کیا. جس دن مجھے گولی لگے گی، جو انشاءاللہ لگے گی، تو اگلے دن پورا سورج نہیں چڑھنا چاہیے، اس سے پہلے IMS کی اگلی لیکچرز ڈیلیور ہونا شروع ہو چکے ہوں. انسان کبھی بیسس نہیں ہو سکتا، انسان کبھی بیسس نہیں ہو سکتا کسی موومنٹ. قرآن بیسس ہوگا موومنٹ. ٹھیک ہے. اچھا مجھے بتائیں چھوٹی بچیوں کی شادی کے حوالے سے کیا کہتے ہیں؟ چھوٹی بچیوں کی شادی کے حوالے سے ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے؟ نہیں سر، میں تو کہتا ہوں کہ ہماری تو بڑی آنٹیوں کی بھی شادی نہیں ہونی چاہیے، جو شوہر ہی نہیں ہے ہمارا. تو نہیں ویسے میں اپنا آنسر دے دوں. پاکستانی اسلامی فہم کے لحاظ سے پلا نہیں ہوا. لڑکا اگر فتویٰ سمجھ نہیں سکتا نا، دینا تو چلیں بات کی بات ہے، مگر ایٹ لیسٹ اس لیول پہ ہو کہ وہ فتویٰ سمجھ سکتا ہو. اچھا سمجھ رہے ہیں؟ جیسے میں نے بھی تقی عثمانی صاحب کا جہاد پہ فتویٰ بتایا کہ بھائی یہ فتویٰ پورا نہیں ہے، ٹھیک ہے، اس کی تطبیق کدھر ہے؟ اگر وہ نہیں جاتے تو ہم پہ فتویٰ دینا. ٹھیک ہے، فتویٰ سمجھنے کی ایک صحیح ہے سینس ہوتی ہے. گاٹ اٹ. اگر آپ کا لڑکا یا لڑکی فتویٰ نہیں سمجھ سکتا تو وہ شادی کے قابل نہیں ہوا. اچھا. دوسرا، اگر وہ اگلے 100 سال کے مسائل کا حل دیکھنے کے لیے سالو کرنے کی کوئی پلاننگ نہیں کر رہا، اس کے لیے کوئی قربانی نہیں رہا، وقت کی یا مال کی یا علم کی. چھوٹی بچیوں سے شادی کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے؟ اسی کا بتا رہا ہوں. ہاں یا نہ؟ اور سر نہیں ایسے یہ ہاں یا نہ والا سوال تو قرآن نے دے دیا ہوا ہے. قرآن میں آیت ہے کہ جس بچی کا بھی حیض بھی نہیں شروع ہو، اور اگر آپ کی بیوی ہے تو یہ سورۃ طلاق کی آیت ہے. سر کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ میں کون ہوتا ہوں یہ بتانے والا؟ اللہ نے بتا دیا ہوا ہے. میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں، میری رائے یہ ہے کہ پاکستان کی تو انکل اور آنٹی بھی اس شادی کے قابل نہیں ہیں. شعور نہیں آیا، شادی نہیں کریں گے آپ. سوری، اگلی نسل تو پروان چڑھانی ہے اس میں. ٹھیک ہے، جاہلوں نے نسل جاہلی پروان چاہیں گے نا. ٹھیک ہے. اللہ کے نبی نے شاہ جس نے ایک بیٹے یا 2 بیٹیوں کو میری نہج پہ بالغ کیا، جنت میں ایسے ہوگا میرے. بالکل ٹھیک ہے. وہ کیسے پتہ چلے گا اللہ کی نہج پہ کیسے بالغ کرتے ہیں؟ جس کو نہیں پتا وہ شادی نہ کرے. وہ چاہے 70 سال کا ہو گیا ہے، وہ شادی کے قابل نہیں ہوا. ٹھیک ہے، یہ میری رائے ہے. ٹھیک ہے. اب آتے ہیں
جو قرآن پاک کی سورہ طلاق کی آیت کی تفسیر ہے وہ میں نے تھوڑی لکھی ہے. اپنے اپنے گھروں میں اپنے اپنے قرآن پاک میں اسے کھولیں. ہاں جی کھولیں جی. جو لبرل سے لبرل آنٹی ہے اس وقت, وہ فیمنزم کا اس کو اچار کھاتی ہے وہ سحری کے آدھے گھنٹے بعد بھی, اللہ اکبر, اور افطاری سے آدھا گھنٹہ پہلے بھی, کیونکہ اس سے روزہ نہیں کنٹرول ہوتا. وہ پکڑ کے سورہ طلاق کے اپنے گھر میں اپنے ہی کسی فرقے کے مولوی کی تفسیر کھولیں. ٹھیک. اس پہ کیا لکھا ہوا ہے کہ بھائی جب یہ بات آ گئی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے عمر نہیں رکھی ہوئی, اس کا مطلب یہ تھا کہ ایکسیپشن اگر ایسی ہو جائے کہ ایک بندی لاوارث ہونے لگے, باپ مرنے والا ہو یا ماں مرنے والی ہو, اتنے کتنے ہیں بتاؤ کتنے ہیں, ایدی فاؤنڈیشن میں دیکھ لیں کتنے. یہ ایک ہے, یہ ان رجسٹرڈ کی میں بات بھی نہیں کر رہا. ٹھیک ہے. ان کو اسلام میں آپ ایڈاپشن میں نہیں ڈال سکتے. ٹھیک ہے. اس ایکسیپشنل کیس کے اوپر بھی اللہ تعالیٰ نے یہ دروازہ رکھا ہوا ہے کہ بھائی یہ نہ کہ تو کسی حرام رشتے میں ڈال دے اور اڈاپٹ کروا دے کسی کو. اڈاپشن کا تو مطلب ہی حرام ہے, وہ تو کامن سینس کی بات ہے. ٹھیک کہہ رہے ہیں. اڈاپشن کا میں صرف اپنی بھتیجی کو اڈاپٹ کر سکتا ہوں یا بھانجی کو. جی. یہ میرے اوپر یہ آزادی ہے. میں کسی کی لڑکی کو نہیں اڈاپٹ کر سکتا ہوں, نامحرم ہے میرے لیے. ٹھیک کہہ رہے ہیں. تو پھر میں کیا کروں اس لڑکی کا؟ اس کیس کے اوپر یہ والی اجازت بھی تھی کہ بھائی ایسا موقع ملے تو کسی ایسے بندے کو جس کو اسلام کا پتا ہو کہ بھائی اس بچی کی ابھی عمر نہیں ہے کہ میں شادی کانسومیٹ کروں. ٹھیک. سمجھ رہے ہیں؟ اس دروازے کو اللہ تعالیٰ نے کھول کے رکھا ہوا ہے کہ کہیں کسی بھی موقع پہ فتنے میں نہ پڑے کوئی. ٹھیک ہے. اب رہی بات لوگوں کو کیا اعتراض ہے؟ لوگوں کو تو وہ اعتراض ہیں کہ آپ سوچیں کہ ایسے ایسے لوگ ہیں جو عائشہ کی 30 سال عمر کر دیتے ہیں شادی کے وقت. لوگوں کو تو یہ اعتراض ہیں. اور بھائی میں نے تو نہیں لکھی وہ حدیثیں, مجھے تو کامن سینس اور قرآن کی سینس دونوں ایک ہی پیج میں نظر آتی ہیں, جس میں پتہ چلتا ہے کہ یہ سارے کے سارے معاملات بہت ہی آسان ہیں سمجھنے کے لیے. سو چھوٹی عمر کی شادی فورس کروانا میرے لیے اتنا ہی بڑا گناہ ہے. ٹھیک ہے. جتنا کہ بغیر کسی مرضی کی شادی. ٹھیک. اس لڑکی کی مرضی نہیں بنی ہوئی بھائی, ابھی تو میں کیا مرضی کی شادی نہیں کرنی. اور اگر وہ والی علت بیٹھی نہیں ہوئی اور آپ زبردستی کر رہے ہیں کہ میں نے 8 سال کی بچی کی شادی کرانی ہے, تو بھیا پھر آپ کے یہاں پہ کچھ خلل ہے نا, مسئلہ ہے. کیونکہ وہ جو ایکسیپشن تھی وہ تو آئی نہیں اس لڑکی کے اوپر, پوری نہیں اتری. ٹھیک. سو میرا موقف تو یہ ہے کہ زیادہ تر لڑکیوں کی پاکستان میں اسلامی فہم ڈیولپ ہی نہیں ہوا, وہ ماں نہیں بن سکتی, اسلامی ماں نہیں بن سکتی. اچھا, بن سکتی اسلامی ماں. بایولوجیکل مدر تو کوئی بھی بن سکتا ہے نا, اس میں تو اسلام کا کوئی تعلق نہیں. اور زیادہ تر مردوں کا وہ فہم نہیں بنا ہوا کوئی اسلامی باپ بن سکیں. پھر وہ پارلیمنٹ ہاؤس میں ایسے ہی لوگ بھرے ہوئے ہیں نا جن کا اسلامی فہم کوئی نہیں ہے. وہ ہمارے گھروں کے بچے ہیں نا, وہ برازیل سے تو نہیں آئے. ہم جیسے ہی ہیں. آپ کو نہیں لگتا کہ رمضان ٹرانسمیشن صرف وائرلٹی کے لیے لیا گئی نہیں ہے؟ نہیں سر, بالکل بھی نہیں, مجھے نہیں ایسا. پچھلے سال اس سے پہلے بھی آپ کا ادھر ایک نجی ٹی وی میں ہی وائرل ہوا سارا سین, اور اسی جگہ پہ آپ کی رمضان ٹرانسمیشن دیکھ کے. نہیں سر, جو نجی ٹی وی کی آپ آ کے رمضان نہیں تھا سر, اس کو تاغوت, وہ تاغوت رمضان نہیں تھا. نجی ٹی وی تو تھا نا, ایک ہی چینل تھا جہاں پہ. ہاں جی, آپ کو مسئلہ کیا ہے؟ کیس ہو جاتا ہے, ہمیں ڈر لگتا ہے. آپ بتائیں نا, اسی چینل پہ آپ دوبارہ گئے. دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ جب کتنے کی ہوئی ہے ساحل بھائی, یہ بتائیں مجھے, اصل بات نہیں بتا رہے آپ. اچھا نہیں, میں نے پیسے نہیں لیتا, میں ان پروگرامز کے لینے چاہیے بائی دا وے. پاکستانی آپ نہیں لیتے 1 روپیہ؟ نہیں سر, میں نہیں پیسے لیتا ہوتا. Why would I charge money for this? رمضان ٹرانسمیشن کے لیے کوئی 1 روپیہ بھی نہیں آپ چارج کرتے؟ I don't charge. I should and I will start to, but I do not. اوکے. میں اس کو غلط نہیں سمجھتا, پیسے لیتے ہیں اور صحیح لیتے ہیں, ٹائم دے رہے ہیں وہ اپنا. نہیں, میں نے نہیں لیے پیسے آج تک, کیونکہ میں زیادہ تر اپنے مشن پہ ہی ہوتا ہوں, تو اٹ ڈزنٹ ریئلی کوآرڈینیٹ ود مائی ڈائمینشنل مومنٹم کہ یار پیسے لے کے, کیونکہ پھر آپ کمپرومائز ہو جاتے ہیں. ہزار کام آپ کو پھر. پچھلے دنوں ایک دن آپ کی ٹرانسمیشن رکی بھی ہے, ایک دن بند ہو گئی تھی. میری بھی چڑیا ہے, وہ نجی ٹی وی چینل پہ میرے بھی ایک ذرائع نے مجھے خبر دی ہے کہ آپ کی بیچ میں بلکہ گھنٹہ چلی ہے, اس کے بعد پھر انہوں نے کہا روکو. ہاں, وہ ایک اور چینل ہے, وہ تو چلی بھی نہیں, آپ لوگوں نے دیکھی بھی نہیں ہے, جو بند ہو گئی. اچھا, بند ہی ہو گئی, جو ڈبے میں پڑی ہوئی ہے. وہ کیا لڑائیاں شڑائیاں ہو گئی؟ نہیں, اس میں لڑائی نہیں ہے. میں نے اس میں بس دیکھیں, میں نے نا جب پیسے نہیں لیے ہوتے نا, تو میں کھل کے کہتا ہوں کہ بھائی آپ سے میں نے پیسے لیے ہوئے ہیں جو میں آپ کی مرضی مانوں. اچھا, نہیں کیا مرضی کے خلاف بات کرنی تھی؟ مرضی کے خلاف نہیں بات کرنی تھی, پھر دین کے اصولوں کے خلاف بات کرنی تھی. رمضان ٹرانسمیشن میں دین کے اصولوں کے خلاف بات کرنی تھی؟ اس کا مطلب ہے پاکستان کے اصولوں کے مطابقت بات کرنی تھی, مگر اسلام کے اصولوں کے خلاف بات کنفیوز نہ کریا کرو. تو آدھے سے زیادہ پاکستان کے اصول دین کے خلاف ہیں. اچھا نہیں, اچھا چلیں بات پہ آئے نا, ڈائریکٹ بات پہ آئے. نہیں تو پھر وہ آپ کی بھی پوڈ کاسٹ بند ہو جانی ہے. نہیں ہوتی, آپ بتائیں. دیکھیں, اسلام میں یہ کیسے آپ کو سمجھائیں نا, لوگوں کے نا فرقے عقیدت میں کہیں سے کہیں پہنچ چکے ہوئے ہیں. وہ ادھر ایک طرف تو وہ ہوا کہ میں نے یہ کہہ دیا کہ بھائی عیسیٰ ابن مریم
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں آخری راج جو ہے، حکمرانی جو ہے، وہ عیسیٰ ابن مریم کی حدیثیں ہیں، اس پہ کوئی شک نہیں۔ اچھا، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں، توریت میں، انجیل میں، قرآن میں، تینوں میں عیسیٰ ابن مریم کے واپس آنے کے لیے مربوط ترین کیس پہلے ہی سیٹ کر دیا۔ اچھا، حدیثیں سینکڑوں کی تعداد میں حدیثیں بتا رہی ہیں، اتنی کہ ایک ایک دن کی ڈیٹیل بھی ہے کچھ حدیثوں میں۔ اچھا، اور یاجوج ماجوج نے عیسیٰ کے وقت کیا کر رہے ہونا ہے، عیسیٰ نے پھر کوئی طور پر جانا ہے، دجال حضرت عیسیٰ کو دیکھ کے کیا ہوگا، قسطنطنیہ کی لڑائی کیا، مطلب دیر از اے لاٹ، ٹھیک ہے، ایک ایک گھر میں۔ اور یہ صرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں نہیں ہیں، ایسکٹولوجی میں انجیل بھری پڑی ہے، بک آف ریولیشن پڑی ہوئی ہے۔ ٹھیک، ابھی میں جائیں جرمایا اور زکریا کی طرف، آئزیہ کی طرف، یہ تناخ کی بات کر رہا ہوں، جینیسس اٹ سیلف سے سٹارٹ ہو رہی ہے ایسکٹولوجی، اور بک آف ریولیشن تک چلتی ہے۔ قرآن پاک نے یاجوج ماجوج کی آیت نازل کر دی، اب کوئی پیچھے کر سکتے نہیں۔ یہ کیا قوم ہوگی یاجوج ماجوج؟ اس کو چھوڑیں، کہیں اور چلی جائے گی بات کو نا۔ اچھا، میں نے آپ کو جواب ہی دے رہا ہوں کہ جب یہ والا بیانیاں دیتے ہیں تو پاکستان میں اس لیول کے بھی کچھ فرقے ہیں جو کہتے ہیں عیسیٰ ابن مریم کو کیوں تو حکمرانی دے رہا ہے؟ او بھائی میں دے رہا ہوں، میں حدیثیں سنا رہا ہوں بھیا۔ اچھا، وہ ایک پورا فرقہ آپ کے خلاف ہو جاتا ہے، پھر ٹھیک ہے، اس فرقے نے پھر بڑا پریشر ڈالا ہوتا ہے کہ ہم عیسیٰ ابن مریم کی اس حکمرانی لیے نہیں ٹرانسمیشن روکی مانتے۔ گئی۔ ایک وہ ہے، اچھا، دوسری والی بتائیں، دوسری تو آپ دیکھ بھی رہے ہیں، ان لوگوں نے لوڈ بھی کر دی، دیکھ لیں وہ کیوں بند ہوئی تھی، ویسے کیوں ہوئی تھی تو نے وہ بتا آپ خود دیں، دیکھ لیں، بتا تو دیں، یو ٹو بزی فار ہوم ورک۔ نہیں 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 نہیں، آئی ایم ناٹ بیزی۔ تو پھر کیوں نہیں دیکھی آپ نے؟ یہ آپ کو پتہ چل گیا، یہ ذرائع دیکھیں، ہم نے خبر دیکھیں بریک کی ہے کہ یہ چیز ہوئی ہے کہ نہیں، آپ نے اس پہ کہا ہاں یہ دونوں چیزیں ہوئی ہیں۔ نہیں میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ اب یہ نہیں مجھے پتا کہ اندر کی خبریں رکھنا اسلام کے خلاف ہے، ہوم ورک کرنا اسلام کا فرض ہے، وہ آپ نے کیا نہیں ہوا۔ یہ دیکھیں، یہ سارا ہوم ورک، آپ نے وہ ویڈیوز کیوں نہیں دیکھی؟ یہ ہوم ورک نہیں ہے، یہ اندر کی خبریں ہیں، اندر کی خبریں، یہ بھی ہوم ورک ہی ہے، یہ اس کو ہوم ورک کہتے ہیں نا۔ یہ ہوم ورک ہی ہے۔ قرآن میں سورہ حجرات اسی کے خلاف آئی ہوئی ہے۔ اور یہ میں آپ کے بارے میں سوال نہ لکھوں، چیزیں نہ نکالوں، یہ بات نہیں کہہ رہا ہوں میں، پھر آپ نے جو پہلے سے خبریں رکھی ہوئی تھی نا، ادھر سے ادھر ادھر تو سے میرا کام ہے، جرنلسٹ ہوں، اس کے خلاف سورہ حجرات آئی ہے۔ جرنلسٹ سارے مطلب یہ غلط کام کر رہے ہیں، سورہ حجرات کے خلاف ہیں، حرام کما رہے ہیں زیادہ تر جرنلسٹ۔ جی ہاں، مطلب جو خبر بریک کرتے ہیں، بریکنگ دیتے ہیں بریکنگ کہیں نہ کہیں سے سے پہلے وہ جو لائف پوری گزار رہے ہیں نا، اپنی اپنی چڑیاں چھوڑی ہوئی ہیں سب نے، یہ سورہ حجرات کے پوری کی پوری صورت آئی ہوئی ہے اس کے خلاف کیا کہ مت رکھو ادھر ادھر کی خبریں، مت لوگوں کے پرسنل معاملات میں جھانکو، مت گمان کرو کہ یہ ایسا ہوا ہوگا۔ میڈیا تو پھر بند ہونا مت چاہیے، میڈیا، آپ کیا کریں گے؟ روزی روٹی پھر کیسے میڈیا معاملات اور چلیں گے؟ جرنلزم میں لوگوں کو فرق کیسے ہوتا ہے پہنچائیں سر۔ گے؟ میڈیا، میں کون سی خبریں دے رہا ہوں سر؟ میں تو آخرت کی خبریں دے رہا ہوں، آپ لوگوں کی خبریں نہیں دے رہا ہوں، آپ لوگوں کی خبریں دے رہے ہیں۔ میں تو لوگوں آپ کی بات کی ہے، میں نے تو یہ کہا ہی نہیں کہ کسی کا کچھ ہوا، میں تو آپ کے رمضان ٹرانسمیشن، آپ لوگ نہیں، آپ ساحل ندیم ہیں سر، آپ کو آپ پتہ چل جائے نا جب تو مان لیتے ہوتے ہیں کہ ہاں سر۔ اچھا ٹھیک ہے، آپ کہتے ہیں میں نے ماننا ہی تو میں مان لیتا نہیں ہوں، تو آپ ورنہ آپ کو نہیں، آپ سورہ حجرات پڑھیں، آپ کو پتہ چل رہا ہے کہ سر زیادہ تر جرنلزم جو پاکستان میں ہے وہ قرآن کی آیتوں کی پوری اپوزٹ میکینزم پہ کام کرتا ہے، باقاعدہ اسلام کے ایگزیکٹ خلاف جا رہا ہے۔ اب وہ خود سوچیں میں کیا کہوں ان کو میں جب بتاؤں گا ان کا ایگو ٹرک ان کی دم پہ پیر آئے گا، وہ کہ تو ساڑھو فیڈ بیک دے رہا ہے، ساروں کی دم پہ پیر جو رکھ دیتے ہیں نا آپ۔ قرآن ان کے گلوں کے اوپر گوڈا رکھتا ہے، میں تو ان کی دم پہ پیر رکھ رہا ہوں۔ اچھا مجھے یہ بتائیں کہ دین کے آپ اتنی بیانات دین کے بارے میں دیتے ہیں، قرآن پہ حدیث پہ بات کرتے ہیں، یہ ساری چیزیں آپ کرتے ہیں ماشاءاللہ، بیٹھے آپ غیر محرم عورت کے ساتھ ہوئے ہیں اس رمضان ٹرانسمیشن میں، دیکھیں آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ سر جتنی بھی محرم عورتیں ہیں نا ان کو دین کی باتیں سنایا کریں، باقی کی عورتیں بچیاں مسلمانوں کو دین نہ سکھائیں۔ یوٹیوب ہے، پلیٹ فارمز ہیں۔ آپ یہ آپ کی سوال کی نس تو یہ ہے جی کہ نا محرم لڑکیوں کو دین کی دعوت دینا حرام ہے، اب یہ کہہ رہے ہیں تو پھر مسئلہ کیا آپ کو؟ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ دین کی ایک بات کرتے ہیں، دین ہمیں یہ بھی کہتا ہے نا غیر محرم عورت کے ساتھ بیٹھنا، اس کے ساتھ بات کرنا منع ہے۔ یہ کون سے سنتے آتے ہیں بات؟ نہیں یہ بات ام ایمن کا حضرت عمر بن خطاب، یہ کیمرے پہ سنا، ام ایمن کی تکرار ہو رہی ہے عمر بن خطاب سے، کیا رشتہ دار ہیں آپس میں کہ کون سا ہے مہاجر زیادہ اعلی درجے کے، حبشہ والے یا مدینہ والے؟ دونوں کی بحث میں حضرت عمر بن خطاب بھی پہنچ گئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک، اور ام ایمن بھی کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ حبشہ والے جو ہیں وہ زیادہ افضل ہیں، عمر بن خطاب کہتا ہے مدینہ والے زیادہ افضل ہیں۔ یہ محرم ہیں دونوں جو آپس میں بات کر رہے ہیں؟ نہیں، ایک امیر المومنین ہے اس وقت نہیں۔ حضرت خولا کا ڈائلاگ حضرت انجینئر صاحب تو نہیں کرتے کسی سے، کسی لڑکی سے پاکستان میں نا، کسی لڑکی، وہ بھی جنزی کے استاد ہیں، آپ نے دیکھے ہوں گے کلپ، میں نے دیکھی ابھی تک ان کے کلپ، تو ہو گیا وہ ساروں کے کہتے ہیں استاد، وہ سب کا میسج ان تک جاتا ہی ہے، وہ تو نہیں کرتے کسی فیمیل سے انٹرویو نہیں کرتے، کسی سے کوئی بات چیت نہیں ان کی،
کسی جگہ پہ وہ آتے ہیں تو زوم کے تھرو آتے ہیں, وہ بھی مشہور ہے ماشاء اللہ. سر میرا اسٹینڈرڈ قرآن ہے, میرا اسٹینڈرڈ کوئی انسان نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اور صحابہ کرام نے جو کام کیے ہیں, حضرت عمر نے حضرت رویدہ کو فائنانس منسٹر لگایا 2 دفعہ, بغیر بات چیت کے لگایا تھا, نہیں بات چیت کر کے. تو پھر آپ کیوں کہہ رہے ہیں میں نہ محرم سے بات کرنا اسلام؟ اچھا ویسے یہ کلیئر بھی کریں نا, یہ لوگ کہتے ہیں غیر محرم کو دیکھنا نہیں چاہیے, بات نہیں کرنی چاہیے, اس پہ تھوڑا سا میرا سر مسئلہ آسان سا مسئلہ ہے سر. میں عورتوں کو کپڑے پہنانے نہیں آیا, دین سکھانے آیا ہوں. کپڑے وہ خود پہنیں گے. آپ فیمنسٹ ہیں؟ سنیں, ہاں میں فیمنسٹ ہوں, بائی پراؤڈ فیمنسٹ ہوں. میں بتاتا ہوں سنیں, ایک بچہ جب گٹر میں گر جاتا ہے نا سر, تو آپ کو گٹر میں جا کے بچے کو باہر نکالنا پڑتا ہے. اس پہ فتوی نہیں لگاتے, اوے گٹر میں گر گیا تو فارغ, تو بھائی تو وہ کون بچائے گا اس کو؟ صحیح کہہ رہے ہیں. تو جب آپ کسی بھی موقع کے اوپر, اور یہ بڑی با عزت بچیاں ہماری جن کو کبھی ہم کسی قسم کی کوئی ہلکی بات نہیں کرتے ہوتے بیٹھ کے, ہم دین کے دعوت دے رہے ہوتے ہیں. جی, دے لرن فرام اس اینڈ دیٹس دی اونلی وے فار دیم ٹو لرن اباؤٹ اسلام. ٹھیک, اس کے علاوہ اور کوئی طریقہ نہیں بچا, کیونکہ مولوی صاحب نے اپنے آپ کو خود آئیوری ٹاورز کے اندر لاک کر لیا ہوا. ان کی آواز نہیں آنی عام عوام تک. ہمارا کام ہے جو لویسٹ کامن ڈینومینیٹر ہے نا, وہ بھی وہ پوٹینشیل رکھے, اگر رکھے تو اس کو ٹیپ ان کیا جائے کہ دین پہ آ اور موومنٹ شروع کر. ٹھیک. سو یہ بچیاں مسلمانوں کی بچیاں, میری بچیاں, ہماری بہنیں, ہماری بیٹی ہیں, وہ میک ان کو ہم نے جج کر کے کیوں جی اس کے بال نظر آ گئے, اور بھائی اس کے بال نظر آ گئے, ٹھیک ہے, اس کو باقی کا دین نہیں سکھانا, سارا کچھ سکھانا. کانسیپٹ ایسے ہی کلیئر ہوتے ہیں. ایسی بچی وہ کام پہ لگی IMS میں ماشاء اللہ, جو کبھی پردہ نہیں کرتی تھی پہلے. اگر ہم ان کو پہلے ہی طلاقیں دے کے باہر بیٹھے, نہیں تم سے تو بات ہی نہیں کرنی, ہو گیا تھا کام. انہوں نے مسلمان بچے پیدا کرنے ہیں بھیا, آگے پوری نسلیں چلانی انہوں نے. ٹھیک ہے, یہ سوچیں تو صحیح. اور وہ آپ کی ایک بات تھی کہ جس میں میک اپ شیک اپ کر کے اور سینیوں پہ پکچرز لگا دیتی ہیں خواتین, آپ نے کہا ہے نا؟ بالکل. تو وہ کیوں کہا آپ نے پکچر لگانا نہیں صحیح آپ کے مطابق؟ وہ پکچر لگانے کا سر سی وی پہ, کسی بھی بندے کا سی وی کے اوپر پکچر لگانے کا مصرف کیا ہے سر؟ پکچر لگانا چھوڑ دیں. پکچر لگائیں گے آپ خود, یو آر پارٹی ٹو دیٹ کرائم, کہ میری لکس کو چیک کر, کوالیفائی کر, پھر میری لکس کو انجوائے کر. تو اور بھائی لکس کے لیے نیچے تو سارا کا نیچے یہ لکھا ہوتا ہے کہ میرا نام تسلیمہ ہے, میری ناک اتنے انچ کی ہے, میری کمر اتنے انچ کی ہے, یہ لکھا ہوتا ہے نیچے؟ نہیں, نیچے تو آپ نے اپنی عقل کی اور اپنے کام کی تفصیلیں لکھی ہوتی ہیں. تو تصویر کا کیا تعلق ہے کہ آپ نے کس کمپنی میں کس پوزیشن پہ کام کیا تھا؟ What does that got to do with your looks? آپ نے کوئی بھی ایسی فیمیل ہائر نہیں کی جس نے تصویر کے ساتھ سی وی لگا کے بھیجا؟ سر میں نے ہائر کی یا نہیں کی, اٹس اے ٹوٹلی ڈفرنٹ ڈسکشن. پوائنٹ یہ ہے کہ وہ چیز ہی غلط ہے, وہ چیز ہی غلط ہے. وہ غلط ہے. آنسر ٹو یور کوسچن از جی ہاں, میں نے بھی نہیں کی کبھی. میں تو پہلے ہی اس کو کہتا ہوں بھائی یہ تو بندی میرے بہت ٹف مشن ہے سر. ہر روز میری کمپنی, اور یہ کمپنی نہیں ہے, بندے سیکورٹی رسک میں ہوتے ہیں. میں ایسے بندے کو نہیں اندر گزارتا جو کہ کانسیپچولی کلیئر نہ ہو. وہ بندہ بیچارہ اپنی اچھی نیت سے آئے گا اور کہے گا سر تسی تے کسی بھی ٹائم مرنے کا ڈر ہے. مال بنایا سر. جی سر, مطلب تینوں ڈائمینشن سے آپ کو تیر چل رہے ہیں, مولوی بھی مار رہے, لبرل بھی مار رہے, کتوں کر دے کی بھی ہو دروازہ تو کچھ چھوڑ. جی یہ والور کا آئیڈیا ہے آپ کو؟ والور جو یہ ایکسچینج آف منی کے تھرو, جو پشتون اکثر, آپ نے اس چیز کا نہیں آئیڈیا؟ اچھا گدھا حلال ہے یا حرام, یہ بھی بتائیے گا. اگلا کوشچن پوچھیں سر. سر پھر بھی ذرا کلیئر ہونا چاہیے. وہ شام الہی ظہیر صاحب نے ایک گدھے کو حلال کیا, ایک کو حرام کیا. وہ کیا مطلب گدھوں میں کیا انہوں نے کہا نا ایک گدھا حلال ہے ایک حرام ہے. ان سے پوچھیں وہ کون سا گدھا حلال ہے, ان کو بلائیں, وہ کون سا, ہاں وہ بتائیں. انہوں نے بتایا ہے. آپ کو بتایا انہوں نے؟ جی مجھے میرے اسی کلپ میں انہوں نے کہا نا ایک حلال ہے ایک حرام ہے. ان سے پوچھنا وہ کون سا حلال ہے کون سا حرام ہے, ورنہ تو پوری دنیا کو بتا رہے تھے کہ حرام ہے, تو ایک کون سا حلال کیا انہوں نے, ہمیں بھی بتائیں. وہ آپ نے کہا, آپ نے پھر ساتھ ہی ان کا بازو پکڑ لیا, آپ نے کہا یار گالی تو انہوں نے گالی نہیں. اس کے بعد انہوں نے, میں نے ان سے پوچھا, ان کا ٹیسٹ لیا نا, اس ٹیسٹ میں انہوں نے کہا ایک حرام ہے ایک حلال ہے. تو بھائی وہ کون سا حلال ہے؟ سمجھ دیکھیں بات یہ ہے, میں نے گدھے حلال نہیں کرنے, میں نے لوگوں کو کہنا سوچنا سیکھو, سوچنا سیکھو. ٹھیک ہے. دا ریئل کوشچن از کہ آپ بغیر تحقیق کیے کیسے کسی بندے کی بات مانتے ہیں کہ کیا چیز حلال ہے کیا. وہ آپ کو کلیئر ہی کرتے رہے ہیں کہ میں نے پوسٹ لگائی, میں نے پوسٹ لگائی, میں نے پوسٹ لگائی, آپ تو انہیں جوڑے گئے. نہیں میں نہیں جڑا سر, سچ بتاؤں. میں نے تو ان سے خالی یہ پوچھا ہے بھیا بات سنو, آپ نے اپنے ماموں کے ساتھ صبح ناشتہ کیا سحری کی, اس کی پوسٹ تو نہیں لگائی نا؟ ڈونلڈ ٹرمپ کی پوسٹ لگانے کے پیچھے کوئی مقصد تھا نا, کیا کوئی چیز آیا میرے, میں کوئی آنر ملا ہے مجھے. پریزیڈنٹ اہل حدیث جماعت کے ساتھ نہیں ڈونلڈ ٹرمپ کی پوسٹ. پریزیڈنٹ تو اپنے ماموں کے ساتھ ناشتہ کرتے تھے نا. ڈونلڈ ٹرمپ کی پوسٹ لگانا ٹویٹر پہ, اٹ شوز اٹس اے کامن سینس تھنگ دیٹ یو پراؤڈ آف اٹ.
اینڈ اٹس ناٹ جسٹ دیٹ, ان کی آپ ٹویٹر پہ جا کے دیکھیں, انہوں نے ایک ایک چیز کی سیلفی لی ہوئی ہے. ٹھیک. اچھا 2024 آپ کی جائیدادیں ضبط کرنے کا بھی حکم دیا گیا تھا. میرا سب کچھ ضبط ہے سر, میرا سب ایف کچھ آئی اللہ آرز تعالیٰ کتنی نے ہیں ساحل الدین کے اوپر؟ فَلْيُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يَشْرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ. ٹھیک ہے, میری جو چیزیں ہیں وہ اللہ کی ہیں, اللہ تعالیٰ جب دیتا ہے دے دیتا ہے, لے لیتا ہے. کتنی جائیدادیں ضبط ہوئی تھی اور ایف آئی آرز کتنی ہیں ساحل الدین کے اوپر؟ اور سر کافی سارے کیس میرے کورٹس میں کس اس بارے قسم کے کیس میں ہیں؟ میرے اوپر قدغن لگی ہوئی ہے لیگل سسٹم سے کہ میں پبلک فورم پہ اپنے کیس ڈسکس نہیں کر سکتا ہوں. ویسے ٹوٹل نمبر تو بتا سکتے ہیں نا, بہت اتنی ہیں. بہت کتنی ایف آئی آرز ہو چکی ہیں بہت ساحل الدین کے زیادہ اوپر؟ ہیں 100 150؟ پرسوں آخری ہوئی ہے. پرسوں آخری ہوئی ہے, مطلب یہ ابھی ریسنٹ میں ترسوں تیسرے روزے کو تیسرے روزے کو ایک اور ایف آئی آر ہوئی ہے. میں سر اس کا پاکستان میں لا ہی ایسا ہے, جو بھی منہ اٹھا کے ایف آئی آر کرتا ہے پھر وہ نلیفائی کرانی تو پڑتی ہے. پھر آپ کو پکڑتے نہیں پولیس والے ایف آئی آر کے بعد؟ میں کامنٹ کر ہی نہیں سکتا ہوں, میں لیگلی باؤنڈ ہوں, ورنہ تو اب تو میں آفینسو پہ آنے لگا ہوں. کو پتہ ہے, اب میری لیگل ٹیم سے میں نے کہا ہم کیا آپ ڈیفینس کھیل رہے ہیں, آپ جو ایف آئی آر کرے گا اس پہ وہ والا کیس کرو جو لیگلی کریکٹ ہو. ہاں, کہ اس کی نسلیں یاد کریں گے سر ایسے نہیں وائرل ہونے کے لیے یہ والا پنگا نہیں لینا آئندہ. ٹھیک ہے, اب میری ٹیم کے 7 لائرس ہاں, چیمبر میں گولیاں ڈال کے بیٹھ گئے ہیں کہ ساحل صاحب اب آپ نے, ہم تو آپ کے آرڈر کے منتظر تھے کہ ہم آفینس پہ کب جا رہے ہیں. سو آئی ایم گوئنگ ٹو رین لا سوٹس آن ٹو یور جنریشنز ناؤ. جو اس طرح کی اب کیا یہ لوگ اس بات کو اب تم دیکھو تمہارے ساتھ کرتا کیا. ابھی کچھ عبرت کی نشانیاں انشاءاللہ آپ کے پاس سوشل میڈیا پہ جلدی آنے والی ہیں جب ہم آفینس پہ آئیں گے. میرے پاس تو ٹائم نہیں تھا بھائی, میں بڑے مارکے میں تھا, میں پرسنل لڑائیاں کرنا نہیں چاہ رہا تھا, مگر تم لوگوں نے تو حد ہی مکا دیا. اب تم دیکھو میں تمہارے ساتھ کرتا کیوں, اور اپنے پوتوں کو بھی خط لکھ دو ابھی سے کہ یار ہم نے غلطی کی تھی, تمہارے اوپر بھی اس کے عذاب آئے ہیں. ساحل الدین بریک سائلنس آن دی پوڈ کاسٹ آف ٹی بی ٹی ڈیجیٹل. اچھا جی آگے چلتے ہیں. مجھے یہ بتائیں, آپ کو 2022 میں یونیورسٹی سے بین بھی کیا گیا تھا جی, تو پھر اس ٹائم پہ کیا کیا؟ کچھ نہیں, ڈرپوک لوگ تھے. کیوں بین کیا گیا تھا؟ خود ہی ڈر گئے تھے. میں نے تو آج تک پٹتا رہا ہوں, مجھے بتاؤ میں نے کون سا قانون, تو ڈرتے کیسے ہو یار. سرکولر مجھے دکھاتے رہے کہ نہیں وہ. بہرحال 2023 کے بعد انہوں نے پھر خود ہی معافیاں مانگ کے مجھے بلایا. اچھا, بھائی اس میں لکھا ہوتا پہلے اپالوجی سبمٹ کرو, نا بعد میں کہ تیری اپالوجی, تو نے مجھے کیا اپنا مسئلہ بین کی وجہ کیا؟ نہیں نا, یہی تو پتا ہے ہمیں, سرکولر میں یہ تھوڑی لکھا ہوتا ہے کہ پیچھے کیا ہوا ہے, ان کو آرڈر آیا ہوتا ہے بس. آپ کوئی ایسی باتیں کرتے تھے یونیورسٹیز کے اسٹوڈنٹ؟ میں سر شروع سے قرآن سنا آتا ہوں, میں نے کون سی کیا بات کی. جس کو قرآن نہیں پسند وہ بیان کرنے کی کوشش کرے گا, پھر خود ہی ذلیل ہو کے خود ہی بلاتے تھے نا. پھر I am still going to every university now. Every university is calling me again. Same universities who actually used to send us those circulars have called me back multiple times کہ سر آئے, ہم تو ویٹ کر رہے. گئے آپ؟ ہاں, کیوں میں کیوں نہ جاؤں, میرا تو کام ہے یوتھ کو ہر وقت ہاتھوں سے پکڑ کے رکھنا. اچھا, سود اللہ اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جنگ ہے. پھر یہ ہمارا نظام سارا جھگڑا ہوا ہے سود کے اندر. اچھا, اب آئے نا, دیکھیں نا, اللہ کے خلاف چل رہا نا پاکستان. چل رہا ہے. آپ اپنے پیسے کیش میں رکھتے ہیں یہ بینکنگ سسٹم کے اندر؟ جو سود لینا یا دینا ہوتا ہے نا آپ نے, جی, وہ ایک کاروبار ہے. ہاں جی, آپ اس کاروبار کا, اپنے کاروبار کا 51% سود کے اس سسٹم سے لے رہے ہوں ایز اے پروفٹ نا, یا پھر ایز اے انکم. سر آپ پیسے کہاں رکھتے میں ہیں؟ نہیں کما رہا کہیں سے بھی سود سے سر. اور سر پیسے کہاں رکھتے ہیں؟ آپ کا یہ سوال اس لیے غلط ہے کیونکہ اس میں ایک جہل ہے. میں اگر پیسے دبا کے رکھوں نا تو پیسہ جس کرنسی کے اوپر, سونے نا جملہ پورا. سر آپ ساری آپ کی سنیے ساحل بھائی, اب ایک میری بھی جواب دے دیں نا. میں آپ کو سینس بتا رہا ہوں, سیکھ لیں. سینس بعد میں پوچھ لوں گا میں. آج میں نے تجوریوں میں بھرے میں اپنے میٹرس کے نیچے بھی پیسے رکھے ہیں میں نے. ہو گیا نہیں, اب بتاؤں, بینک میں رکھے ہوئے ہیں. اب بتاتا ہوں اس کا آنسر. جو بندہ پاکستان کی کرنسی اپنے پاس رکھتا ہے نا, وہ کرنسی پتہ کیسے کہاں سے بیک اپ ہوئی ہوئی ہے؟ جی, کہاں سے؟ سونے سے ہوئی ہوئی ہے نہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ جو سسٹم, جو کرنسی بھی اس کے بعد آ گئی نا, وہ بھی اس سسٹم کا حصہ بن گیا. پھر بینک نہیں. اچھا, بینک میں اگر آپ سیونگ اکاؤنٹ میں پیسے رکھتے ہیں اور اس سے پروفٹ لیتے ہیں, تب آپ پہ یہ والا سود کے اوپر لگتا ہے. ویسے بینک میں پیسے رکھنا ٹھیک ہے, یا پھر یا ویسے ٹھیک ہے, ٹرانزیکٹ کر رہے ہیں, مگر ٹرانزیکشن وغیرہ کے لیے یا آپ اپنی کوئی سیف اینڈ اندر بینک میں پیسے رکھ رہے ہیں. دیکھیں میرے کوئی سیفٹی ڈپازٹ باکس تو ہے نہیں, نہ ہی میں کوئی جیولری کے کام کرتا ہوں, تو میرے تو کوئی ایسے کوئی احساسے بھی نہیں ہیں. میں وہ خالی یہ بتا رہا ہوں کہ دیر آر سرٹن ٹیکنیکلٹیز جس میں عام بندے کو. تو ویسے بینکنگ نظام سودی نہیں ہے؟ اگر آپ بینکنگ نظام کے تھرو سود کما رہے ہیں تو آپ بھی اتنے ہی سودی ہیں جتنا بینکنگ نظام ہے.
بینکس کے اندر جو جاب کرتے ہیں لوگ 100% وہ غلط ہے 100% غلط ہے. ان کی کمائی حرام ہے. فتویٰ تو آپ کسی مفتی سے لیں, مگر یہ سسٹم کے تو حصہ ہے نا. سود کے کچھ چیزیں کامن سود سینس اللہ تعالیٰ کے ساتھ اور اللہ اس کے محمد رسول صلی سے اللہ جنگ علیہ ہے. وسلم کے ساتھ جنگ ہے, سیدھا سیدھا. دیکھیں اس میں کوئی ابہام نہیں ہے. میں مفتی ہوتا تو فتویٰ ایشو کرتا کہ بینک میں نوکری حرام ہے, مگر میں مفتی تھوڑی ہوں, اس لیے آپ کچھ بھی نہیں کہہ تو سکتے. میں کیا کہوں. وہ کہیں گے ہاں جی تم مفتی ہوتے تو ہم مان لیتے. دیکھیں چاہتے آپ یہی ہیں کہ آپ یہ فتویٰ دیں. چاہتے ہیں کہ اللہ نے دے دیا ہوا ہے, اللہ اور اس کے رسول سے جنگ ہے. وہ تو میں تو پہلے یہیں سے سٹارٹ کیا نا کہ جنگ ہے, تو آپ بھی یہی کہتے ہیں نا کہ یہ جنگ ہے. جی میں اور اس سسٹم میں آپ نے پیسے نہیں رکھے ہوئے. پھر آپ وہی سمجھ رہے ہیں یار دیکھیں نا یہ بات ہے, آپ وہ سنیں. چیز غلط ہے نا. نہیں میں نے تجوریوں میں رکھی میں سے پیسے. چلیں ٹھیک ہے. تجوری میں نے کہاں سے لی تھی, کہاں سے وہ لی تھی؟ تجوری جو تھی وہ جس جگہ پہ بنی تھی اس بندے نے جو پیسے بینک میں رکھے تھے میں اس کا بھی حصہ بن گیا نا. بن گئے سسٹم کے تو ہم حصے ہیں نا. بات تو کہہ رہا ہوں. تو یہی تو بات میں بھی کہہ رہا ہوں. انڈرسٹینڈ جس لیول پہ آپ سوال کریں وہ اس لیول کے اوپر عام بندہ کوالیفائی نہیں. آپ اس کو زبردستی اس کٹہرے میں کھڑا کریں جس پہ وہ, میں اگر بینک سے سیونگ اکاؤنٹ سے سود لے رہا ہوتا نا تو آپ کا سوال جینوئن ہے کہ سر آپ بھی تو سود بینک سے ہی لیتے ہیں نا. اور بھائی میں تو سود لیتا ہی نہیں ہوں. جو سود کا کاروبار کرتا ہے وہ اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ سود کے دھوئیں سے بھی کوئی عام انسان نہیں بچ سکے گا. ہم اس دور میں ہیں, ابھی آگے ہیں. ہاں کب کے سر, کیوں یہ نہیں کہ بینک میں ہماری جو کرنسی کا میکنزم ہے نا وہ آئی ایم ایف کے تھرو, انٹرنیشنل ٹرانزیکشنز کے تھرو, امپورٹ ایکسپورٹ کے ٹیکس اور پاکستان کے ٹیکسیشن سسٹم کے تھرو ہم اس دھوئیں میں آ چکے ہیں. اچھا آپ سمجھتے ہیں بینک کا لفظ لگے گا تب ہوگا, ورنہ نہیں ہو بھائی. ہر جگہ پہ ہوگا. اب آ گئی بات, اب ہر جگہ پہ ہوگا تو آپ کیا کر رہے ہیں. اب بھائی آپ اگر بینکنگ کے اندر سود کے اندر انوالو ہو گئے ہیں کہ میں بھی بینک کے پروفٹ میں حصہ دار, جو کہ آدھے سے زیادہ پاکستان ہے بھائی, آدھے سے زیادہ ہے پاکستان جس کے پاس پیسے ہیں ان کا تو 80-90% ہوگا جو سیونگ اکاؤنٹ میں رکھ کے بیٹھے ہوئے. ڈرپوک قوموں کی نشانی ہوتی, وہ تو ڈائریکٹ اس کا حصے دار ہیں. سیونگ اکاؤنٹس اینڈ پرائز بانڈز اینڈ آل دیٹ اسٹف. جو بندے اس سسٹم کا حصہ نہیں ہے کہ ہم بینک سے پیسے لیں, 1 روپیہ بھی سود کا کوئی لے لے, ان کو آپ یہ نہیں کہہ سکتے آپ بینک کا حصہ, تو اس کا مطلب اب آپ سود کے خلاف بات نہیں کر سکتے. دیٹس وائی اس سوال میں جہل یہ ہے, مجہول سوال کہتے ہیں نا اس کو. اس میں ایک ٹیڑھا پن ہے کہ یو آر پشنگ دیٹ نیریٹو جو کہ اس نسق سے مبرہ کرتا ہے عام بندے کو, حالانکہ آپ نے اس میں ڈال دیا. بینک تو 100% سود کا کام کرتا ہے. ٹھیک ہے. بینک میں سیونگ اکاؤنٹ والے بندے 100% اس کے انوالو ہوتے ہیں. بینک کے نوکر اور ملازمین, سیکورٹی گارڈ تک 100% اس سسٹم کا حصہ ہیں. اچھا 100. اس کے علاوہ کیا چلے گا بینک؟ آپ ہٹائیں نا سیکورٹی گارڈ, دیکھتا ہوں کتنے بینک بچتے ہیں پاکستانی لٹیروں کے آگے. So everybody is part of that. ایکسپٹ what you're saying is سر اس کے اندر کس بندے نے آ کے پیسے بھی رکھ دیے اس کو بھی اتنی سزا ملے گی, تو نہیں, ایسا نہیں ہے. ٹھیک ہے, حدیث میں نے آپ کو بتا دیا. بہرحال اگر ہے بھی تو صحیح ہے نا, پھر بندی چاہیے. بات سنیں, میں کیوں بتا رہا ہوں, میمرز کے لیے بتا رہا ہوں کیونکہ ٹک ٹاکرز نے کاٹنی ہوتی ہے. اگر ساحل ادیم بینک میں پیسے رکھ کے سیونگ اکاؤنٹ بھی کرتا ہوتا تو ساحل ادیم کے دین پہ لانے کے لیے نہیں کہہ رہا لوگوں کو, میں نہیں کرتا ایسے. ساحل ادیم محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پہ آنے کے لیے کہہ رہا نا لوگوں کو, سمجھ رہے ہیں. تو اس لیے آپ یہ جس دن بھی یہ نیریٹو سیٹ کریں گے سر, چونکہ آپ کے اندر کوئی غلطی پکڑیں ہم تو آپ کا سارا مشن زیرو کریں گے. نہیں ہاں مجھے آپ نہیں کر, نیریٹو یہ بنے گا. سو اس میں وہ جو آپ کر رہے ہیں وہ آپ کر رہے ہیں, اور اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے, اور آپ یہ کرتے رہیں جو آپ اگر نیک نیتی سے کر رہے ہیں. ان لوگوں کے دلوں کے اوپر بوجھ نہ آئے کہ جو کرنٹ اکاؤنٹ میں رکھتے ہیں جان کے یار سود کا حصہ نہ آ جائے, ان کو دلوں پہ بوجھ نہ آئے کہ یار ہم تو پھر کچھ کام کرنے قابل نہیں رہے اسلام کے. کیوں نہیں رہے آپ؟ وہ سود کا سسٹم ایجاد کرنے والے گورے یورپینز, سود کے اوپر پلنے والے, اپنے کتاب کے اوپر ہمارے بچے مار چکے ہوئے ہیں, اور ہم کہہ رہے ہیں جب تک سود سے ایجاد نہیں ہوں گے تب تک اسرائیل سے لڑائی نہیں کریں گے. اور بھائی کس دنیا میں بیٹھے ہو آپ, سود کی گولی بھی مارنی ہے مار دو آئی ڈی ایف کو. سمجھ, آپ زانی ہیں آئیں آئی ڈی ایف کے خلاف لڑائی کریں, آپ سودی ہیں آئیں آئی ڈی ایف کے خلاف لڑائی کریں. اس کا کوئی تعلق نہیں ہے کہ ایک گناہ کرتے تو باقی کے سارے ثواب تمہارے پہ کوالیفائی نہیں کرتے. یہ ثواب احکام تمہارے پہ پھر بھی اتنی بالکل ٹھیک. دنیا میں جو چل رہا تھا اس کا بھی تو پتہ ہونا چاہیے. اسلامک پولیٹیکل سسٹم, ہماری ویب سائٹ پہ جائیں, دیکھیں ہم کس پروجیکٹ پہ کام کر رہے ہیں. کورس ہے پورا www.sourcecore.academy. ٹھیک, جائیں اور دیکھیں. بچوں کو قرات سکھانے سے لے کے ماشاءاللہ پولیٹیکل سسٹم کا کمپیٹنٹ ترین حصہ بنانے کے لیے 4-5 اسٹیپس کی پوری اب ہم نے الحمدللہ ایکو سسٹم کمپلیٹ کر لیا ہے. ویری گڈ. قرات کا کورس, بچہ گھر میں بیٹھ کے قرآن میں داخل ہو, ہر گھر میں قرآن کھلا ہوا ہر وقت, عربی سیکھ رہا ہو اگلے اسٹیپ, پھر میتھس, فزکس,
کرتے کرتے اسلامک فاؤنڈیشن میں انٹر ہو, اس کے بعد اسلامک پولیٹیکل سسٹم میں انٹر ہو جائے. یہ پورا فریم ورک اللہ تعالیٰ نے ہم سے اب تیار کروا لیا ہے. مدینہ یونیورسٹی سے لے کے اسلامک یونیورسٹی کے پروفیسرز پڑھا رہے ہیں. مور دین 2000 کلاسز آر ہیپننگ ایوری ڈے ان مائی اسکول. کیا بات ہے. یہ کیوں میں آپ کو بتا رہا ہوں, www.sourcecode.academy پہ جائیں, کریکلم فری ہے, ڈاؤن لوڈ کریں, خود کسی کے کہہ ہمیں پڑھا دے, ضروری نہیں ہم سے پڑھیں, کریکلم تو لیکن لے لینا, ٹھیک ہے, پتہ تو چلے بھائی ہمارا پورا فریم ورک تیار ہو گیا. اب کوئی لوگ کہتے ہیں نا پریکٹیکلی بتاؤ, بھائی پورا فریم ورک تیار ہے. اب میرا کام تو لوگ یہی سوال کرتے ہیں اکثر کہ پریکٹیکلی آپ نے کیا کیا ہے. آپ جائیں دیکھ لیں پورا کریکلم. اب میں اکیلا وہ پورا فریم ورک ڈپلوائے اور اسٹیبلش کر بھی نہیں سکتا. پوری کی پوری یار عوام, ایڈمنسٹریٹو کمپٹنس, پولیٹیکل کمپٹنس, فائنینشیل کمپٹنس, ٹیکنیکل کمپٹنس, جو کہ ان اداروں کی ہے جو کہ انہوں نے چلانا ہے, ان سب کے لیے بندے چاہیے. وہ بندے خود تیار کرنے پڑیں گے, ہم باہر سے نہیں آئیں گے, ہمیں خود ہی اپنے پیروں پہ کھڑا ہونا پڑے گا. ٹھیک کہہ رہے ہیں. سو ان لڑکیوں کو تیار کریں کہ جو ہم پھر سیلف سفیشینٹ ہوں اور اسلام کے فوجی بن جائیں. کہ ہمیں اسلام کا سسٹم بنانے کے لیے بلو پرنٹ مل گیا تھا, پلرز بھی مل گئے تھے, بیس بھی مل گئی تھی, چھت بھی بتا دی تھی, سارا کا سارا قرآن اور حدیث سے ایک ایک چیز, گورننس کا پورا ماڈل, پورا کا پورا اسٹیبلشمنٹ اسٹرکچر اس میں, کہ کس طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بنایا, صحابہ نے, علی بن ابی طالب تک ایک ایک صحابی کی تمام تر تفاصیل ہیں, اور کیسے استدلال کیا ہوا ہے, کیسے اصول ہم نے لاک کیے ہوئے. جب آپ کو یہ مل جائے گا تو آپ کو خود ہی پتہ چل جائے گا سر لاکھوں میں نہیں ہزاروں کا کام تھا, اصل میں ہزاروں کا کام تھا, بس ہم سے وہ 1000 مسلمان نہیں تیار ہوئے کمپیٹنٹ لیول کے. انشاءاللہ ہوں گے اور اللہ تعالیٰ اس میں برکت بھی کرے گا. ساحل بھائی تھوڑی سی پرسنل چیزوں میں آنا چاہ رہا تھا, باقی ساری چیزیں تو ہم نے کور کرنے کی کوشش کی اور بڑے اچھے طریقے سے کور کیا, اور آپ نے بڑے اچھے جواب بھی دیے بڑے تحمل مزاجی سے. مجھے یہ بتائیں گاڑیاں کتنی رکھی ہوئی ہیں؟ میری گاڑیاں جو ہے میری مجبوراً گاڑیاں مجبوراً مجھے گاڑی بدلنی پڑتی ہے نا, سیکورٹی رسک اتنا ہے کہ آئی ہیو ٹو کیپ چینجنگ کارز. مطلب آپ فل ایجنٹ کی طرح ایک گاڑی سے ہوتے ہوں گے دوسری گاڑی میں بیٹھتے کئی دفعہ سے ہوا ہے. میکڈونلڈ کے باہر لگاؤ تم دوسری گاڑی میں, میکڈونلڈ کے والے کے باہر نہیں گئے کبھی. میکڈونلڈ بین بائک آٹر کیس کا, یہ مفت برگر کھلاتا رہا یہ IDF کو. ٹھیک کہہ رہے ہیں. صرف مریم نواز نے میکڈونلڈ پبلک میں کھایا, پاکستان نے بچوں کو کھلایا, اور IDF نے. میکڈونلڈ اتنا کوئی اٹریکٹ کرتا ہے نا اپنے ٹائپ کے لوگوں کو. یہ واقعی مسئلہ ہے. ویسے کتنی گاڑی ہیں ٹوٹل, کتنی گاڑی ہیں؟ No, I don't keep more than 5-6 cars because بیچ بھی دیتے ہیں. اور کیونکہ یار میں نے باہر لگانا ہے, میں کوئی اس طرح کا گراج 4-5 گاڑیاں. اور کون سی رکھی ہوئی ہے؟ میرے پاس وہی لوکل پاکستانی گاڑی ہیں ساری. میں نے کوئی گاڑی امپورٹ نہیں کیا. مطلب V8 لوکل پاکستان میں ہے نا. لوکل کا مطلب ہے جو پاکستان میں بنتی بکتی ہیں بھائی. میرے دیکھیں کافی ملکوں میں گھر ہیں. آپ کا میرے کہنا نوٹ کیا, آپ لوکل اور انٹرنیشنل کرتے ہیں نا, تو لوکل کا ورڈ آپ بہت زیادہ یوز کرتے ہیں ہر ٹرم. ہاں یہ صحیح کہہ رہا ہوں کہ نہیں؟ یہ میری ہوم ورک ہے. میری فیملی امریکہ میں ہے, میری فیملی کینیڈا میں ہے, انگلینڈ میں ہے, میری ڈینمارک میں ہے. میری فیملی الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے. کتنے بچے ہیں؟ بگ فیملی آئی ہیو. سو جہاں پہ میرے گھر ہے وہاں پہ گاڑی ہے, تو اس کا مطلب ہے گاڑیاں زیادہ. نہیں ٹھیک ہے. اچھا کتنے بچے ہیں؟ ماشاء اللہ میرے 4 بچے ہیں ماشاء اللہ. اور وہ اسکولنگ کر رہے ہیں, وہ یہی ساری چیزیں وہ کورس پڑھ رہے ہیں یہ والا جو آپ نے آؤٹ لائن بنائی؟ میرا بچہ شروع دن سے کہ وہ آپ نے ان کو انٹرنیشنل اسکولوں میں داخل کروایا ہوا؟ دیکھیں یہ انٹرنیشنل اسکول ہے ماشاء اللہ, 140 ملکوں سے اسٹوڈنٹ ہیں ہمارے. اس سے بڑا کوئی انٹرنیشنل اسکول نہیں ہے, یہ تو پوری دنیا میں چل رہا ہے. 140 کنٹریز سے 24 گھنٹے کلاسز ہوتی ہیں ہماری, آپ کی مرضی کے ٹائم پہ. جو آپ کے ٹائم ہوگا تب کلاس آپ کی ہوگی. یہ ہے, آپ جائیں ہماری ویب سائٹ پہ دیکھیں, جب آپ کی مرضی ہوگی آپ اس طرح سے ارینج کر سکتے ہیں. جی اپنے کلاس آپ خود بنائیں. ٹھیک ہو گیا. اچھا مجھے یہ بتائیں ساحل بھائی, لو میرج تھی یا ارینج میرج تھی؟ سر میری میرج تھی. بس اللہ تعالیٰ نے پیار محبت جو ہے نا اللہ تعالیٰ کا کام ہوتا ہے, انسانوں کا کام نہیں ہوتا. بس اس سے زیادہ میں میرج کے اوپر تبصرہ نہیں کرتا ہوتا. اس پہ ایک دم آپ کی آنکھیں جو نیچے ہوئی ہیں, مجھے لگ رہا ہے لو میرج ہوئی. مجھے غصہ آیا کہ یہ کچھ سوال ہے, ضروری سوالوں کے بعد یہ کچھ سوال ہے. میں نے آپ سے پہلے اجازت لی ہے, میں پرسنل سوال کروں گا تھوڑے اینڈ پہ. یہ تو بنتا ہے نا. آپ نے آج تک کسی پہ پوڈ کاسٹ میں بات نہیں کی. ساحل بھائی میرا ایک یہ وتیرہ ہے کہ میں کوشش کرتا ہوں کہ پرسنلائز تھوڑے سے ہونا تھا, کہ میرے مشن اور پلیٹ فارم کا تقاضا ہے کہ سارا آپ بھی دیکھیں. سنیں نا, جملہ تو سنیں. پلیٹ فارم کو کسی بھی لیول پہ کوئی فلیور نہ مل جائے, اس لیے میں اپنے پرسنل لائف. نہیں سر, وہ ہم نے بالکل ہم یہ چنک علیحدہ لگا دیں گے, یہ علیحدہ لگ جائے گا پرسنل زندگی کا پورا. ہم اس کے آپ کے مشن کے اندر. میں شادی شدہ ہوں الحمدللہ, میں 4 بچے. یہ ہے اس ٹاپک. وہ اگلے اور سوال کریں جس مرضی ٹاپک. ٹھیک ہے. اچھا مجھے بتائیں ابھی نیٹ ورتھ ساحل ندیم کی کیا ہوگی؟ میں الحمدللہ ٹریلینئر. الحمدللہ ثم الحمدللہ.
ایک دفعہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم ماشاء اللہ. و بحمدہ استغفر اللہ. فجر کے بعد سورج نکلنے سے پہلے 101 دفعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ فرمایا کہ جو یہ ذکر کرے گا دنیا اس کے پیروں میں ہوگی. بے شک. یہ آپ کریں اور یہ ضرور کریں اور پھیلائیں لوگوں یہ تک. وظیفہ ہے جی. میرا بھی حصہ بنے. میں وظیفہ کو لفظ پاکستان میں کسی اور سائیکالوجی میں لیتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے بالکل کہ اگر تو نے اپنے آپ کو اس سے کیا فائدہ ہوگا. میں ٹریلینر کیسے ہو گیا کہ جنت میں آپ کا ہر سبحان اللہ پہ جو ہے نا وہ درخت لگ جاتا ہے. آپ کے محل بنتے ہیں سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم سے. اور دنیا کے بلین دنیا کے ٹریلین کسی ایک بندے کے کام نہیں آئی. لائف میں کوئی ریگریٹ رہ گیا ہو ساحل بھائی؟ کوئی ایک آدھا؟ وہ بہت زیادہ. میرے تو لائف از فل آف ریگریٹس. غصیلے تھے بچپن سے؟ غصیلا وہ تو غصے والے تھے، اگریسو تھے؟ نہیں سر، جس کو آپ اگریسو کہتے ہیں تو نہیں میں نہیں کہتا، میں پوچھ رہا ہوں. کہتا ہے جن کو عمر خطاب اگریسو کہتا ہے. نہیں سر، کاش کہ دیکھیں جتنا زیادہ مریض کا کینسر اندر بڑھ جاتا ہے ڈاکٹر کا ہاتھ اتنے زور سے اس کو لگتا ہے، حالانکہ ڈاکٹر زور سے نہیں ہاتھ لگا رہا ہوتا. ہاں صحیح کہہ رہے ہیں. جتنی نیند گہری ہوتی ہے اتنا زیادہ غصہ آتا ہے جگانے والے پہ، حالانکہ وہ زیادہ زور سے نہیں جگا رہا ہوتا، آپ گہرے سوئے ہوئے ہوتے. سو ناسور کو ہاتھ لگائیں گے تو گالی پڑے گی ڈاکٹر کو. تو یہی ہو رہا ہے میرے ساتھ. ساحل ادیم شوٹنگ کہاں سے لیتے ہیں؟ بڑے خوبصورت 3 پیس پہن کے نکلتے ہیں. نو آئی ہیو پراپر ٹیلرڈ. بلو ایریا میں جائیں اسلام آباد. مجھے یہ بتائیں کہ آگے فیوچر میں 5 سال بعد ساحل ادیم اپنے آپ کو کہاں دیکھ رہے ہیں؟ پولیٹیکل تو نہیں ہونے والے؟ یہ تو نہیں الیکشن لڑتے ہوئے نظر آ رہے ہیں ایک دم کوئی نعرہ بلند ہوتا ہو کہ بھائی جان نفاذ دین کے نفاذ کے لیے؟ کیونکہ دین ہمارے یہاں پر پاکستان میں آپ کو یہ بھی پتہ ہے، میں غلط نہیں کہوں گا کہ بکتا ہے سر. پاکستان میں سے پاکستان کا سسٹم نہیں نافذ ہو سکتا دین کا نہیں کوئی بھی نہیں ہو سکتا. دین کا چھوڑے دنیا کا بھی نہیں ہو سکتا. ابھی بھی واشنگٹن سے ہو رہا ہے. آپ کیا سمجھ رہے ہیں؟ ہم خود کر رہے ہیں. آپ اتنے یہ خبریں رکھی ہوئی ہیں آپ نے کہ میرا پروگرام ہے. یہ نہیں پتا آپ کو کہ پارلیمنٹ ہاؤس کون چلا رہا ہے؟ بھائی واشنگٹن ڈی سی چلا رہا ہے. 10 ڈاؤننگ اسٹریٹ ہاتھ ڈالتی ہے اس میں ڈائریکٹ ڈیسیجنز وہاں سے ہوتے ہیں. یورپ کی کچھ عوام ہیں، پڑھیں ذرا. میں نے کچھ سیکرٹ ڈاکیومنٹس آپ کو ریویل کیے ہیں. دیکھیں کس طریقے سے ہماری فورن پالیسی، ہماری بیوروکریسی پوری کی پوری ٹینٹڈ ہے. خالی ہماری نہیں، پوری دنیا کے میجر کوریڈورس کے اندر انہوں نے ڈالنا ہے. دنیا میں صرف 3 ملک ہیں اس وقت، امریکن بیسڈ، رشیا بیسڈ، چائنا بیسڈ افیلیٹس بنے میں. یہ 3 پاورز ہیں. ٹھیک ہے. یہ بتاتے ہیں کہ پاکستان کے اندر کیا ہونا ہے کیا نہیں ہونا، انڈیا کے اندر کیا ہونا ہے کیا نہیں ہونا، ترکی میں کیا ہونا ہے کیا نہیں ہونا. یہ جہاں کیا اسے کہیں گے سینسٹیو زونز ہیں جو، ٹھیک ہے، وہاں پہ یہ 3 پاور آپس میں لڑتی ہیں. ہمارا کام ہے چوتھی پاور بنانا. آئی ایم ایس اس کو کہتے ہیں کہ ہم ان سینسٹیو زونز کو ڈی سینسٹائز ہم کر دیں گے، فکر نہیں کرو، ہمیں آتا ہے. کبھی ایلومیناٹی سے کسی سے ٹاکرا ہوا آپ کا؟ جس کو آپ ایلومیناٹی کہتے ہیں تو روز ہی ہوتا ہے. جس کو میں ایلومیناٹی مانتا ہوں. آپ کس کو ایلومیناٹی مانتے ہیں؟ The real people who are trying to do whatever they can to take the system in their hands. تو وہ آپ کی کبھی انٹریکشن ہوئی اس بندے سے جسے؟ میرے سے کیوں ہوگی ان کی انٹریکشن؟ کبھی آپ کو ٹریپ کرنے کی کوشش کی ہو کسی طرح؟ جن کو آپ کہتے ہیں تو وہ تو روز ہی ہوتے ہیں نا، وہ جو لوکل ٹریپس. یہ آپ کو کس طرح پتا جن کو میں کہتا ہوں؟ یہ مجھے پاکستان کی سائیکالوجی میں جو انٹری ہے نا، وہ مجھے پتہ ہے نا. میرا کام ہے سر ڈیٹا پلاٹ کرنا، میرا کام ہے. ڈیٹا پلاٹنگ کیا ہوتی ہے دیکھیں، پڑھیں. ابھی میں کیا سوچ رہا ہوں ساحل ادیم، مجھے کیا پتا آپ سوچ کیا رہے ہیں، مگر یہ مجھے پتا کیا سوچ کے آئے تھے. اتنا اچھا کرنے کے بعد تبھی تو پتا چلا کیا سوچ کے آئے تھے نا، کہ اتنا اچھا کرنے کے بعد بھی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ کیا سوچ کے آئے. میں نے دیکھا یہ خود ہی نیگیٹو. میں نے کب کہا کہ آپ غلط سوچ کے آئے؟ میں نے کہا مجھے پتا چلا کہ آپ کیا سوچ کے آئے تھے. اچھا کیا سوچ کے آیا تھا؟ کہ رچ کانٹینٹ کور ہو اور جتنی ڈیٹیل سے آپ جتنے اینگل سے ڈیٹا کور کر سکتے ہیں کریں. کیا پتا آپ کے ذہن میں وہ اسٹرپس بھی ہوں جو کہ 3-3 منٹ 4-4 منٹ کی آپ نے جی وہ پہلے سے میرے مائنڈ میں تھی. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. اسی کے کچھ ایسے سوال بھی تھے جن کو ہاں جی کوئی ضرورت نہیں تھی یہاں پہ. نہیں ضرورت ہوتی ہے، ہر سوال کا جواب دینے کے پابند آپ بھی ہیں اور ہر سوال کرنے کے پابند ہم بھی ہیں. کا مطلب ہے ریلیونٹ نہیں تھا کچھ پرسنل سوالوں کے اوپر اتنا. وہ چلیں اچھا پرسنل لائف کیوں نہیں ڈسکس کرتے سر؟ مشن ڈیمیج ہوتا ہے. میں آپ کو بتا دوں نا کہ میں جس دن میں پرسنل ہو گیا اس دن میں نے اپنا پلیٹ فارم ساحل ادیم بیس کر دیا. یہی کام غلطی ہوئی تھی پی ٹی آئی سے. پی ٹی آئی شوڈ ناٹ ہیو بین عمران خان بیس. آپ وہ غلطی نہیں کرنا چاہتے؟ کوئی بھی انسان، وہ کامن سینس کی غلطی ہے کہ بھائی میں مین بیسڈ بندے نہیں ہیں، ہم قرآن بیسڈ بندے ہیں. بھائی ٹھیک ہے، آج میں نے مر جانا ہے، ہاں مشن ختم کر دیں. ساحل بھائی بل کتنا آتا ہے گھر کا؟
صاحب گھروں کا ملا کے ایک گھر کا بھی بتا دیں چلیں, سب کا رہنے دیں. بجلی کا ہاں جی, کسی کا 30,000 تو کسی کا 2 لاکھ بس کسی کا 30,000 کسی کا 2 لاکھ. کیا یہ 2 لاکھ کیوں اتنا زیادہ بل؟ سولر نہیں لگوایا؟ نہیں میں نے سولر لگوانا چاہیے, مجھے لگوانا چاہیے. لگوانا چاہیے. اچھا ساحل بھی ایک اور میرا سوال ہے کہ ارشاد بھٹی صاحب کے ساتھ آپ کا ایک پوڈ کاسٹ ہوا تھا ابھی ادھر ہی ہے دوبارہ, ابھی کل پرسوں دوبارہ لگا آنا دوبارہ رمضان میں دوبارہ ایکٹیو ہوتے ہیں. تو مجھے یہ بتائیں, آپ کو ایک چیز ہے, آپ کے ہاتھ کانپتے کیوں ہیں؟ یہ کیا وجہ ہے؟ آپ نے چیک اپ کروایا کہ کیوں, وجہ کیا ہے؟ نہیں میں بتاتا ہوں کیا ہے آپ کو, عجیب سی بات ہے بتاتا ہوں. حالانکہ وہ انہوں نے جس وقت کہا تھا اس معاملے میں ایسا نہیں تھا, وہ ان کا ایک ریئیکشن تھا. مجھے پتہ ہے یہ, مجھے پتہ ہے, لیکن میں ویسے پوچھ رہا ہوں, مجھے پتہ ہے یہ اس وجہ سے نہیں تھا کہ آپ کوئی ڈر گئے یا گھبرا گئے. نہیں اس پوڈ کاسٹ میں تو ہوا بھی نہیں تھا. میں بتاتا ہوں, یہ پرسنل سوال ہے, اچھا سوال ہے. اب یہ بات پلیز خدا کا واسطہ کسی عقیدت میں یا پیر فقیری میں نہ لے جانا, یا میں آپ لوگوں سے ڈسکس کیا, زیادہ تر لوگ جو فالو کرتے ہیں ان کو پتہ ہونا چاہیے. It's my natural, and there's a lot of people who are this personality type. Natural chemistry میں جب بھی میں یہ فیل کرتا ہوں, آپ کے ساتھ آپ نے فیل نہیں کیا how comfortable I am with you, and how open I am. میں نے فیل کیا, الحمدللہ, you should feel that. جی. ایک بندے کے اورا کے اندر سے نا نیگیٹو انرجی یا پازیٹیو انرجی اس کے انٹینٹ سے آتی ہے. ٹھیک ہے. جب آپ قرآن کا ذکر زیادہ کرتے ہوں یا قرآن کے دعویٰ پہ ہوں تو آپ کو یہ خود ہی افیکٹ کرنا شروع کر دیتی ہے. اس لیے میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں میں نے بڑی ذکر اذکار کیے ہیں تو میں نے 1 کروڑ دفعہ درود پڑھا, ایسا نہیں ہے. جب آپ قرآن کے مشن پہ ہوتے ہیں نا تو آپ یو بیکم دیٹ بیکن. یہ پہلے نہیں کامتے تھے جب یہ آپ کام نہیں کرتے؟ میں بتاتا ہوں یہ کانپنے والا مسئلہ کیا ہے, بتاتا ہوں. یہ میرے ہاتھ اس طرح نہیں کانپتے ہوتے, میرے اندر اگلے بندے کی نیگیٹو انرجی کا اورا ڈیٹیکٹ ہو جاتا ہے. تو میری انرجی کیا تھی؟ الحمدللہ سپر. میں وہی تو کہہ رہا ہوں, کیوں آپ نے فیل کیا کہ انتہائی پازیٹیو نوٹ کے اوپر انتہائی ایک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ارواح میں جن کی آپس میں بنتی تھی نا روحوں کی, دنیا میں بھی انہی کی بنتی ہے. ارواح میں جن کی نہیں بنتی تھی دنیا میں بھی نہیں بنتی. سو مائی باڈی ڈیٹیکٹس کہ دیر سم میل انٹینٹ. یس, وائرل ہونے کے لیے جو بھی وجہ ہو. نہیں یہ مطلب سوشل میڈیا سے پہلے کی بات بتا رہا ہوں, مائنڈ میں باہر والا سین آ گیا. سوشل میڈیا سے پہلے کی بات بتا رہا ہوں, میں بچپن سے بتا رہا ہوں. مائی باڈی کو ڈیٹیکٹ کہ دیر از سم تھنگ دیٹ دس مین, مطلب ایک سیلفش ویسٹڈ انٹرسٹ سے دھوکہ دینے کے لیے کچھ کر رہا ہے. مائی باڈی کو ٹیل کہ سم تھنگ از ناٹ رائٹ. فشی. یا میرے نانا تھے جو کہتے ہوتے تھے کہ بیٹا کچھ گفٹس ایسے ہیں جو تجھے نظر آئے ہم نے دیے ہیں, کچھ گفٹس ایسے ہیں جو تجھے نظر آئیں گے جو ہم نے تجھے دیے ہیں. او ہو کیا بات ہے, سمجھ رہے ہیں, ٹرانسفرڈ ہوئے ہیں. وہ ہوتے ہیں, ٹھیک کہہ رہے ہیں, خون کا ایک اثر ہوتا ہے. ہاں جی خونی کا اثر بڑا ہوتا ہے سر, جی خونی کا تو اثر ہوتا ہے. تو میں مائی باڈی ایکچولی کین ٹیل دیٹ سم تھنگ از ایول ان سائڈ دا سسٹم. ٹھیک ہے. اینڈ دیٹ ایول از پشنگ می کہ میں اٹھ کے بندہ پسلیاں توڑ دوں یا اڑا دوں اس کو, جسے آپ کہتے ہیں نا اگریسو کام. یہ تو کرنا ہی نہیں کام, ہم تو دین کے کام پہ. ٹھیک ہے, سیدھی پسلیاں. اور اس کنٹرول میں نا آپ کو عام بندے کی لینگویج میں کہ آپ اپنا غصہ کنٹرول کر رہے ہوتے ہیں, اور آپ اس وقت طے کر رہے ہوتے ہیں کہ استاد تجھے میں تنوں میں مل لاں گا. نہیں اگر میرے پہ وہ چینز نہ ہوتی جو مجھے چینز لگی ہوئی ہیں, اسپرچل چینز, تو اور میں کسی اور ہی جگہ کے اوپر کسی اور باؤٹ میں ہوتے اور تو نے بچنا نہیں تھا. کیا پتا میں نے نہ بچنا, but I would have taken you to the end of the world. اب یہ جو ایک انرجی ہے نا وہ میں فیل کرتا ہوتا ہوں ایوری سنگل سیکنڈ, یہاں تک کہ میرے بھی بچے بھی, میرے بھائی, میرے دوست مجھے ایز اے تھرمامیٹر یوز کرتے ہوتے ہیں. اچھا, جب کوئی ڈیل ہونی ہو یا کوئی فیصلے کروانے ہوں تو دے ایکچولی پٹ می ان دا روم ٹو سی کہ بھائی اگلا کیا میاں کا ریئیکشن کس طریقے کا آ رہا ہے. ہی ول بی ایبل ٹو ٹیل کہ دس از سم تھنگ فشی. میں اس لیے کہہ رہا تھا کوئی پیر فقیر نہ بنا, نہیں وہ ایک انسٹنٹ ہوتی ہے بندے کی یار, سائیکالوجسٹ. نو اٹس ا بلڈ تھنگ. ہاں بلڈ, ایک بلڈ کے اندر آپ کو وائب آ جاتی ہے کہ اگلا پازیٹیو ہے یا نیگیٹو ہے. میں سمجھ رہا ہوں, میں اس چیز کو سمجھتا ہوں. لال حسین شاہ بخاری جی 32 سے زیادہ کتابیں لکھی ہیں, میرے نانا کی بات ماشاء اللہ. He is was a prolific scholar. آپ کے والد صاحب پوئٹ تھے اور بڑا اچھے رائٹر. My dada was ماشاء also. This man could predict, and he did predict in his, he told us his son's death, which is the toughest thing to predict. My mamu's death and his own death. And he predicted it's going to be in 24 hours. And it was not a gaadi ka accident or ye wo. Natural. Yeah, he could tell کہ یار مجھے اللہ تعالیٰ نے کچھ خبریں دے دیتے ہوتے ہیں, انسانوں کے ساتھ ہوتا ہے. یہ نہیں کہ وہی ہوتا ہے. میں کئی دفعہ کئی لوگوں سے ملا, انہوں نے یہ کہا کہ ہمیں تھوڑا سا ارلی پتہ چل جاتا ہے, خواب آ جاتا ہے, کچھ نہ کچھ سلسلہ ہو جاتا ہے. تو ہم نا نانا کے ساتھ نا بڑا ڈرتے ہوتے تھے.
That's why I'm telling you اپنے نانا کی کہ بیٹا, اور he said کیونکہ تو سینٹر آف 5 ہے, سینٹر آف 5 وہ بڑی چیز ہوتی ہے ان کے, کیونکہ وہ پریکٹسنگ چکراز ہوتے ہیں. نہیں چکرا نہیں, یہ وہ اہل تشیعوں کے اسکالر تھے نا, تو ان کے لیے پنچ تن وہ بڑی چیز ہوتی ہے. ٹھیک ہے, چکرا چکرا جادو ٹونا نہیں ہے ان کا, نہ کوئی تپسیا اور یوگا ہے, وہ از اے اسکالر, ہی از اے رائٹر, ٹھیک ہے. سو ہی سیڈ یو آر اے سینٹر آف 5. میری ایک بڑی بہن تھی جو بچپن میں فوت ہو گئی تھی. I was not even born at that time. Okay. She died when she was 9. She had typhoid at that time, born. So I have 3 brothers and a sister. Acha. So I am in the center of 5. So he said, I'm telling you this. Some gifts I know I've given you, you've seen them. Some gifts you will see. کچھ تحفے ہیں جو تجھے بعد میں نظر آئیں گے, ابھی کچھ تو تجھے نظر آ گئے. سو ان کا ایک ہنٹ انہوں نے مجھے اس وقت کرایا تھا کہ تو جب بھی شیطان سے لڑے گا تو دیکھ کے لڑے گا, باقی کے تیرے بھائی بہن شیطان سے لڑیں گے بغیر دیکھے لڑیں گے, کو نہیں پتا ہوگا. اس کا ان کا مطلب یہ تھا کہ تجھے ایول فیل ہو جایا کرے گا اور ان کو نہیں پتا چلے گا. ہاں, یہ اصول پہ لڑ رہے ہوں گے, میں سمجھ گیا ہوں, تو اسپرٹ پہ لڑ رہا ہوگا. اٹ واز سچ, مطلب ایک بچے کو کیا پتا نا, 12-13 سال کا تھا, کہ پتہ نہیں کیا بات کی انہوں نے, دیکھ کے لڑے گا. نہیں وہ اچھا آپ نے وہ ٹائیفائڈ کا ذکر کیا تھا, اس کے بعد آپ نے اس پہ کچھ بتایا ہی نہیں. My sister died when she was so he predicted her death way before time, even though اپنی نواسی کی وہ بتا رہے تھے. اچھا اس پہ آپ لوگوں کا ریئیکشن نہیں تھا کہ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ نہیں, he was the top scholar of his time. ہم ایسے تھوڑی دیکھتے تھے, یا میری امی ہو, میرے اپنے باپو کو ایسے دیکھتا, آپ نے کوئی بد دعا دے دی, کوئی نوز نہیں, لیکن یہ ہوتا ہے نا کہ کیا بات کر رہے ہیں. No, he didn't say کہ یہ ایسے ہو جائے گا, ایسے نہیں بات کرتے ہوتے, بڑے مطلب پرانا لوگ تھے. He took extra care of her, تو امی کہہ رہی تھی ہمیں پتہ چل گیا تھا کہ she's not gonna make it, because he used to take care of her a little too much. کہ جب وہ فوت ہوئی تو انہوں نے کہا کہ مجھے پتا تھا نا تھوڑی دیر کے لیے, تو میں جتنا اس کو ٹائم دے سکتا تھا میں دینا چاہتا تھا, میں نے دیا پھر ٹائم. سو اس سے پتہ چل گیا تھا کہ she's not gonna make it. بہرحال یہ تو بہت پرسنل بات ہے, میں کیا بتاؤں. میں آپ نے نوٹس کرنا ہے آپ نے کہ میں جب بھی یہ لوگ کہتے ہیں نا, اوے ساحل میاں تجھے کیا ہو رہا ہے, یہاں پہ ایک نس آ جاتی ہے, دس وین کمز آؤٹ, اینڈ آئی ایم اسٹاپنگ مائی سیلف کہ بس میں اپنے آپ کو گڈ اینڈ ایول کی لڑائی میں میں اس قابل نہیں ہوں کہ میں گڈ کہہ سکوں, مگر تو پوری طرح اس قابلیت میں آ گیا تو ایول ہو گیا. سمجھ رہے, ٹھیک ہے. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ ٹرولنگ آج کل نا, میں نے ایک چیز نوٹ کیا ہے, کیونکہ بینگ جرنلسٹ میرا کام ہے, مختلف لوگوں سے ملتا ہوں, بہت بڑے بڑے لوگ ہوتے ہیں, پولیٹیشینز ہوتے ہیں, خصوصاً انفلوئنسرز ہوتے ہیں, اور انفلوئنشیل پرسنالٹیز بھی ہوتی ہیں. میں نے ایک چیز نوٹ کی ہے, سب نے اپنے کچھ گروپس بنائے ہوئے ہیں. اس بات کا آپ نے جواب دینا مجھے کہ واٹس ایپ گروپس ہیں, کچھ کمیونٹیز ہیں جہاں پہ وہ اپنی کوئی چیز فلوٹ کرتے ہیں, اور اگر کسی نے بہرحال وہ جو بھی آپ ان کو نام دینا چاہے, کچھ اس طرح ان کا یہ ہوتا ہے کہ اگر کسی کو ٹرول کرنا ہے تو بھائی ایک ٹیکسٹ جاتا ہے ان کی طرف سے کہ بھائی اس کی منجی ٹھوک دو. آپ کرتے ہیں اس طرح؟ سر میرے پاس 10 لاکھ بندہ آئی ایم ایس میں ہے, اگر میں کروں نا نہیں الحمد للہ. کبھی لوگوں نے میرے اپنے لوگ اللہ کے لیے آئے ہوئے تھے, انہوں نے کہنا تو بھی وہی نکلا ہے. آپ کیا سمجھ رہے ہو, میرے ماموں کے بچے ہیں 10.5 لاکھ اور پڑھے لکھے. ویسے آپ اگر کہیں تو وہ کر دیں. آئی ہوپ ٹو گاڈ نیور, کبھی بھی نہ کریں. اور اگر میں کہوں اور ان کو وہ کر دیں تو پھر یہ میرا سب سے بڑا فیلئر ہوگا. اگر میں کہوں اور وہ کر دیں تو اس کا مطلب کتنے ہیں ٹوٹل آپ کے؟ نہیں, امپلائیز تو میرے الحمدللہ بہت سارے ہیں, مگر یہ آئی ایم ایس کی بات نہیں کر. آئی ایم ایس ویسے ٹوٹل امپلائیز ایز آپ کا فار ایگزامپل ہے سی ای او میں لے لیتا ہوں آپ ساحل الدین کو, کتنے امپلائیز آپ کے نیچے انڈر دی امبریلا کام کر رہے ہیں؟ 500-600 کے بیچ میں. 500-600 لوگ, اور یہ انٹرنیشنلی پلس لوکل. یا اور یہ تو اٹ از اباؤٹ ٹو انکریز, سارے سیلریز پہ ہیں سب سیلری پہ الحمدللہ ماشاءاللہ. اٹ از گوئنگ ٹو گو 10 فولڈز ناؤ, کیونکہ اب ہم ماشاءاللہ دنیا کے, آپ دیکھیں ہماری ویب سائٹ پہ, پاکستان کا نمبر 1 قاری ماشاءاللہ قاری عبدالرؤف عادل. جی about میں جانتا ہوں. یس, he is just signed up with us. وہ میرے استاد ہیں by the way, قادسیہ میں آئے تھے تو میں ان کے پیچھے تراویحیں پڑھتا رہا. میں نے کیا بات کر رہے ہیں جی, کیا بات, میں ان سے ملاقات بھی کی ہے, میں نے ان سے بڑی دفعہ ملاقات, میرے استاد ہیں وہ, میں نے ان سے قرآن ان کی قرات تو میں فین ہوں. He is the head of department for source code قرات now. He is going to teach and he's harboring all the قراء جو کہ اس اسٹینڈرڈ کے اوپر قرات سکھائیں گے بچوں کو ماشاءاللہ. تجوید سے لے کے قرآن تک. ان کی تو آواز ہی مطلب ابھی آج ہمارے سن لو تو مطلب آپ کہتے ہو کہ بس مجھے اور کچھ نہیں سننا, حقیقت ہے. وہ اچھا یہ مجھے آج پتہ چلا کہ وہ آپ کے استاد.
ہاں میں تو سر اسلام آباد کا ہونے کے فائدے بھی تو ہے نا. کیا بات. تو یہ ان کو میں نے نہ صرف ریکویسٹ کر کے اصرار کر کے باندھ بوند کے کہا کہ اس کے علاوہ ہم وہ کزیز ایکسکلوسیو کانٹریکٹ. اینڈ ماشاء اللہ یہ وہ بندہ ہے. میں ویسے جاتے جاتے بتا دوں کہ ہم نا جب کلاس فزیکلی نہیں لے سکتے تھے نا تو میں زونگ میں تھا نا جی تو ہم نے ملٹی پارٹی کانفرنس کی ہوتی تھی. اچھا. یہ برے والا ہوتے تھے اس وقت, یہ رہتے جی مجھے پتا. تو فون کے اوپر کہتے تھے کہ اس وقت زبان تیری کس وقت کہاں پہ ٹویسٹ غلط ہو رہی ہے, زبان ادھر سے نہیں ہلا ادھر سے ہلا. اس لیول کا قاری ہے. کیا بات. ان کے جو بھائی ہیں جو وطر کرواتے تھے, بھائی نہیں ہے وہ ہیں ان کے کلیگ ہیں وہ, ہاں جو عزیزی صاحب سر. جی وہ تو ایک دفعہ جب وطر کے اندر جب وہ دعا کرواتے ہیں وہ یہ بھی وہ دونوں ہی کمال ہے, لیکن ان کی جو روح صاحب کی جو جلال ہے جو اللہ کے ساتھ ہم کلام کرواتے ہیں, وہ دیٹ واز سو لائک امیزنگ. مسجدیں دھاڑے مارتی ہیں ادھر جب یہ رکوع میں جاتے ہیں تو مجھے یاد ہے کہ ہم مطلب ہچکیاں بندی ہوتی, ہچکیاں آتی ہیں لوگوں کی. بالکل. تو میں بچپن میں تھا تو میں گھر جا کے نا تو میں وہ بچے تھے چھوٹے, تو میں نے گھر جا کے ایک دفعہ گھر بتانا تھا کہ یہ سین منظر دیکھا کہ ہچکیاں لے کے لوگ رو رہے تھے, تو میں نے ان کو کہا دھاڑے مار کے لوگ رو رہے تھے. تو وہ نہیں باقی دھاڑے بھی مارتے ہیں. کہانی یہ ہے کہ آپ میرا مقصد یہ تھا کہ کیونکہ ہم عربی سکھاتے تھے نا جی, مگر عربی 4-5 سال کے بعد سے بچہ پڑھ ہی نہیں سکے گا. آن لائن اسکول ہے نا ہمارا, تو قرآن گھر کے اندر داخل کرنے کے لیے ارلیسٹ ایج پکڑنی تھی ہم. اور اوورسیز اسپیشلی مسلمانوں کو بہت دقت تھی کہ قرآن اسٹینڈرڈ کے اوپر کیسے پڑھا جائے, سکھایا جائے. تو ہم نے ان سے بڑا اسٹینڈرڈ نہیں. ہاں ان کو ہم نے وہاں پہ انٹر کیا کہ سر سب سے پہلے مجھے بچہ جو ہے نا قرآن بچے کو پریزنٹ کر دیا جائے اور بچہ قرآن میں داخل کر دیا. وہ انشاءاللہ اس لیے پوری دنیا کے تمام ملکوں کے اندر یہی قرات کے اصولوں کو اور اسٹینڈرڈ کو ہمارا بچہ پکڑے, بچیاں پکڑیں. اور وہ اس لیے ہم نے ابھی یہ کورس لانچ کیا. اس کا نام ہی قرات رکھا, میری بیٹی کا نام بھی قرات ہے ماشاء اللہ. اور قاری عبدالرؤف عادل کی وجہ سے اپنی بچی کا نام میں نے قرات رکھا. واہ, یہ آج کے انکشاف جو ہیں آپ کو کسی پوڈ کاسٹ میں نہیں ملنے تھے. جی تو یہ ٹی وی ٹی پوڈ کاسٹ کی ایک خاص بات یہ ہے, اللہ تعالیٰ کا خاص کرم ہے, بلکہ اب ہماری کوئی ایسی اوقات نہیں ہے کہ آج ساحل بھائی نے کچھ اپنی پرسنل زندگی, کچھ پرسنل چیزیں بھی شیئر کی. اور ساحل بھائی ونس اگین تھینک یو سو مچ اور بڑا اچھا لگا آپ سے گفتگو کر کے اور آپ سے بات کر کے. تمام تک ٹاپکس پہ آپ نے جس طرح سے جواب دیے, امید کرتے ہیں کہ ہماری آڈینس کو بھی یہ پوڈ کاسٹ بہت پسند آیا ہوگا. اور اسی طرح کے مزید پوڈ کاسٹ دیکھنے کے لیے ہم صرف کاوش یہ کہ آپ سے کہتے ہیں کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہم مزید اچھے سے اچھا اور بہتر سے بہتر گیسٹ آپ کے لیے لے کے آتے رہیں اور آپ کو کچھ نہ کچھ ایجوکیٹ کرنے کی کوشش کرتے رہیں, جو ہمارا کام ہے. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. اپنے ہوسٹ عبدالحی صدیق کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ ناصر.